سے اس محفل کا آغاز فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ويطعمون الطعام يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ إنما نطعمكم لوجه الله
جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نارة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد آئیے آپ حضرات ادھر سامنے تشریف لے آئیں. جو باہر ہیں حضرات ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فرش محفل پر تشریف لے آئیں، کیونکہ تلاوت کلام پاک سے جناب ندیم نجفی صاحب اس محفل کا آغاز کر چکے ہیں اور خطیب محفل تشریف فرما ہیں. لہذا جو حضرات باہر ہیں ان سے بار بار مؤدبانہ التماس کی جا رہی ہے کہ برائے کرم وہ فرش محفل پر تشریف لے آئیں. خطیب محفل تشریف لا چکے ہیں اور صدر محفل یعنی خطیب صداقت مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، جن کی صدارت میں حسب دستور آج کی یہ محفل منعقد ہوگی. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس محفل کو آج اس سال 110 سال مکمل ہو رہے ہیں. لہذا اس میں ایک خاص رعایت یہ رکھی گئی ہے کہ 5 یا 6 عدد شعراء کرام جو باہر سے مدعو کیے گئے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، جن میں ہمارے فراد واسطی صاحب ہیں، فیضان منگلوری صاحب ہیں اور آپ کے مہدی مرزا پوری صاحب ہیں اور مظہر سعید بہرائچی صاحب ہیں، رضی محمد چھولسوی ہیں. یہ حضرات جو ہیں تو اپنا کلام آپ کے سماعت کے حوالے کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے منتخب مقامی شعراء کرام نذران عقیدت پیش کریں گے اور اس کے بعد قرآن دازی کا اہتمام جو ہر سال ہوتا ہے وہ اس سال بھی ہے. آپ حضرات کو بذریعہ قرآن دازی تبرکات پیش کیے جائیں گے اور پھر آپ انشاءاللہ نظر مولا میں بھی شرکت فرمائیں گے. لہذا جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش محفل پر تشریف لے آئیں. تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے اس محفل کا
اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مشہور و معروف خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید غلام عباس صاحب قبلہ صدف زیدی جون پوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت خیالات و افکار سے ہم سب کو نوازیں اور اہل بیت کے فضائل کے اچھوتے گوشے جیسے کہ وہ پیش کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، آج بھی انشاءاللہ آپ ان سے سماعت فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور محفل فضائل کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و مصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام برادران ایمانی، جشن مولود حرم کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ قدیم ترین محفل، اس کا آج 110واں دور ہے۔ گویا مولا علی کے عدد سے متصل ہو گئی ہے یہ محفل، اور آج کی شب عظیم الشان شب ہے، نزول رحمت و نعمت کی شب ہے، بارش برکت کی شب ہے، باب اجابت کے واہ ہونے کی شب ہے۔ آج کی شب دست دعا بلند کر کے ولی کائنات کے صدقے میں رب کائنات سے جو کچھ طلب کیا جائے یقیناً مرادوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج کی شب کی سعادت و برکت کے لحاظ سے بہترین عبادت ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عظمت ذکر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے مسلسل ذکر اور فکر پر زور دیا ہے۔ میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے تمہیدی طور پر، ظاہر ہے کہ میری یہ تقریر آپ کے اور شعراء کرام کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرتی ہے، اور آپ نظم کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ رسمی طور پر یہ نثر خوانی ہے کہ جو آپ کے حضور پیش کی جاتی ہے، تو بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اختصار سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے جس حدیث شریف کو سرنامہ قرار دیا اس میں پیغمبر اکرم ذکر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینت دو اپنی مجالس کو، زینت دو اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔
ظاہر ہے کہ مجالس کی زینت، مجالس کو سجانا، مجالس کو سنوارنا، اس کا طریقہ پیغمبر نے یہ بتایا کہ علی کا ذکر کرو۔ جو لفظ مجلس استعمال ہوا ہے بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں، عام طور پر مجلس سے مراد مجلس حسین ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو، لیکن عربی میں مجلس کا لفظ صرف ذکر حسین کے لیے نہیں، ہر وہ بزم جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور کسی موضوع پہ گفتگو کرنے لگیں اسے مجلس کہتے ہیں۔ جہاں بھی کچھ لوگ بیٹھیں، اگر کسی بزم میں ادب پہ گفتگو ہو رہی ہے تو اسے ادبی مجلس کہیں گے، اگر کسی بزم میں سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے تو اسے سیاسی مجلس کہیں گے۔ جس موضوع پہ گفتگو ہے اس موضوع کے تحت مجلس ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ صرف مجلس حسین میں ذکر علی کرو، مقصد پیغمبر کے کہنا کا یہ ہے کہ جہاں بھی تم 4 آدمی جمع ہو جاؤ علی کا ذکر کرو۔ جہاں بھی چند لوگ بیٹھ جائیں تو سب سے بہتر یہ کہ علی کا ذکر کریں، کیونکہ کسی اور کے ذکر میں نہ وہ جاذبیت ہے، نہ وہ کشش ہے، اور نہ وہ ثواب۔ خطرات الگ ہیں۔ کسی دنیا دار کا ذکر کریں گے تو غلو بھی ہو سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی اور کا ذکر کریں گے تو اس کے پہلو کچھ ایسے بھی نکل سکتے ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی۔ لیکن جب ہم علی کا ذکر کریں گے، کوئی کتنا بھی بڑھ چڑھ کر ذکر کر لے، مگر علی کے فضائل کے خاکے پا تک پہنچنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہم صلی اللہ، یہ علی کا ذکر ہے، عظیم ترین ذکر ہے۔ عالم میں ذکر باب مدینۃ العلم، عارف مواضع حرب و سلم، عمود الاسلام، مرکز دائرہ مناقب اعظام، وارث منا و مکہ، صاحب زمزم و صفا، مصباح الدجا، منارہ الہدی، حلال مشکلات، صاحب معجزات، مولائے کائنات، ساقی خمخانہ وحدت، کلیم ثنائے حکمت، گوہر درخشان درج لافتہ، شمع فانوس حلتا، نیر تاباں، برج نما، آئینہ دار جمال احمد مختار، استاذ جبرائیل، مصاف رضائے رب جلیل، نسیم نکھت بار گلشن خلیل، کل ایمان، کلمت الرحمن، امام انس والجان، نقاب کشائے قاسطین و منافقین، ولی رب العالمین، خطیب منبر سلونی، عالم علم لدنی، سید العرب، شہ سوار بدر و احد، طواف گاہ عقل و خرد، جانشین رسول بشیر و نذیر، گل سر سبد چمنستان غدیر، غالب کل غالب، مطلوب ہر طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ آسمان کہ جس کے ستارے بے شمار، یہ وہ عدن جس کے در شاہوار بیش قیمت۔ اے مولا، اگر زبان میری ہم سفیر بلبل سدرا ہو جائے تو بھی میں اپنی کم مائگی کے سبب یہ نہیں عرض کر سکتا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں۔ عقول عالم جس کو سمجھنے سے عاجز وہ ذات آپ، ادراک جس میں غور کرنے سے قاصر وہ صفات آپ، آنکھیں وہ جو ہیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، نفس نفس اللہ، صورت و سیرت
انبیاء و مرسلین کو محبوب، حسب و نسب کی بلندی یہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو رسول مقبول نے ماں کہا، قدرت نے جس کے لب و لہجے میں کلام کیا، خدا کی خدائی میں جس کا کوئی نظیر نہیں، وہ یا علی آپ۔ عقل حیران ہے، شعور پریشان ہے، ادراک دم توڑ دیتا ہے، پر تخیل شل ہو جاتے ہیں، مگر فضائل علی کے اول منزل تک بھی رسائی ممکن نہیں ہوتی، اول منزل تک بھی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر کسی بھی صفت کے حوالے سے مولائے متقیان کی ذات بابرکت پر روشنی ڈالی جائے تو ہر صفت میں کوئی ثانی نہیں۔ علم تو باب مدینۃ العلم ہے، سخاوت تو سورہ دہر کلمہ پڑھ رہی ہے، طہارت تو آئے تطہیر حصار کیے ہوئے ہے، صداقت تو آئے مباہلہ گواہ بنی ہوئی ہے، کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ زنگرامی وہ ذات کہ عقل و ادراک و شعور سے پرے، خود پیغمبر نے جس کو کہہ دیا عجائبات کا مظہر، خود پیغمبر نے کہا، زنگرامی آواز دی ناد علی مظہر العجائب۔ اور یہ جو فقرہ مستند بین الفریقین مسلم الثبوت، مطلب یہ نہیں کہ فقط ہم عقیدت میں ناد علی پڑھتے ہیں، علماء اسلام اور مشہور محدثین نے اس فقرے کو پیغمبر کی زبان سے تحریر کیا، ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو، ناد علی ندا دو، پکارو اس علی کو جو عجائبات کا مظہر، یعنی جس سے عجائبات ظاہر ہوتی، جس سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی، پکارو اس علی کو کہ جس سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی۔ اب پیغمبر کی یہ صدا میدان خیبر میں گونجی، ناد علی مظہر العجائب، لیکن اگر کوئی فہرست مرتب کرنا چاہے تو صبح قیامت تک فہرست نہیں بن سکتی کہ علی کہاں کہاں مظہر العجائب۔ علی فضاؤں میں مظہر العجائب، ہواؤں میں مظہر العجائب، خلاؤں میں مظہر العجائب، ناسوت میں مظہر العجائب، لاہوت میں مظہر العجائب، ملک میں مظہر العجائب، ملکوت میں مظہر العجائب، انما کا شہنشاہ ہونے میں مظہر العجائب، حلطہ کا بادشاہ ہونے میں مظہر العجائب، خلقفا کا گواہ ہونے میں مظہر العجائب، کشتی نوح کو طوفان سے بچانے میں مظہر العجائب، نعرہ نمرود کو بجھانے میں مظہر العجائب، موسیٰ کو راستہ دکھانے میں مظہر العجائب، عیسیٰ کو حیات دینے میں مظہر العجائب، سبیل نجات میں مظہر العجائب، ہجرت کی رات میں مظہر العجائب، شب معراج میں مظہر العجائب، انسانوں میں مظہر العجائب، جنوں میں مظہر العجائب، نبیوں میں مظہر العجائب، ولیوں میں مظہر العجائب، بلندی پہ مظہر العجائب، پستی میں مظہر العجائب، دریاؤں میں مظہر العجائب، بستی میں مظہر العجائب۔ زانگرامی مظہریت کی فہرست مرتب ہی نہیں ہو سکتی، جس رخ سے دیکھیے علی مظہر العجائب، جس حوالے سے دیکھیے علی مظہر العجائب۔ دنیا میں ہیں تو بھی مظہر العجائب، دنیا سے جانے کے بعد بھی مظہر العجائب، دنیا میں آنے سے پہلے بھی مظہر العجائب۔ اور میں کہ شکم مادر میں بھی مظہر العجائب، شکم مادر میں بھی مظہر العجائب۔ مولائے متقیان شکم مادر میں ہیں، اور روایات یہی کہتی کہ جب نبی گھر میں آتے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد برائے تعظیم اٹھتی، تو نبی یہ کہتے ہیں کہ اے چچی آپ بزرگ ہیں، آپ میری ماں کی طرح، آپ میری تعظیم نہ کیا کریں۔ تو جواب میں بی بی فاطمہ بنت اسد یہ فرماتی کہ میں نہیں، میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھے مجبور کرتا ہے،
کہ میں تمہاری تعظیم کروں، تب لوگوں کو یقین نہیں۔ تو 10 عورتیں عرب کی، انہوں نے ایک بار بی بی فاطمہ بنت اسد کے بازو کو طاقت سے دبائے رکھا کہ اب جب رسول گھر میں آئیں تو جانشین رسول کی ماں برائے تعظیم نہ اٹھ پائے۔ لیکن اللہ مظہریت ایسے ہی جیسے ہی حضور گھر میں داخل ہوئے، کوئی عورت داہنی طرف گری، کوئی بائیں طرف، کوئی آگے کی سمت، کوئی پیچھے کی سمت، اور جناب فاطمہ بنت اسد برائے تعظیم اٹھ گئے۔ اب غور میں کہ علی ابھی دنیا میں نہیں آئے، شکم مادر میں، تو 10 عورتیں اگر علی کی کمسنی کے سامنے نہ ٹھہر سکی تو کوئی ایک جوانی کے عالم میں اور شباب کے عالم میں کیا علی کے سامنے ٹکتی۔ بہرحال مولا متقیان کو نبی نے آواز دی، نادے علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو کہ جو عجائبات کا مظہر ہے۔ اللہ نے حکم دیا، نبی نے پکارا، اور علی پہنچے، اس شان سے پہنچے کہ بازوؤں کی قوت مدارج الایمان، بوذر و سلمان، بیچ میں کل ایمان، آشوب چشم میں مبتلا، نبی نے زانو پہ سر رکھا، لعاب دہن رسالت چشم علی کی زینت بنا، درد چشم رفع دفع ہوا، حق کا سپاہی پاسبان نبی حمایت حق کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ مظہر العجائب کی حیثیت سے آئے تو اب کل کی بات اور تھی کہ کون جائے کون رکے، لشکر نہیں تو کبھی سردار نہیں، آج نہ لشکر کی ضرورت نہ سپاہی کی ضرورت، علی جا رہے ہیں، اس شان سے جا رہے ہیں کہ دائیں جانب جبرائیل پروں کو سمیٹے ہوئے، بائیں جانب میکائیل دست ادب جوڑے ہوئے، آگے آگے اسرافیل قیامت کا منظر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے نبی کی دعائیں، گویا فتح کا نوشہ عصمتوں کے حصار میں جا رہا۔ اس منزل پر مجھے مرحوم خطیب الایمان طاہر جولی صاحب کا ایک نکتہ یاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی عرض کر دوں۔ وہ مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ یہ دعائیں پیچھے پیچھے کیوں چلیں، علی کے پیچھے دعائیں تھیں آگے نہیں، یہ پیچھے کیوں چلی؟ مقابلہ تو مرحب سے ہے، وہ سامنے سے آئے گا، قلعہ قموس تو سامنے ہے، در خیبر تو سامنے ہے، تو دعا کو آگے ہونا چاہیے، یہ پیچھے سے کیا ضرورت ہے؟ تو وہ مرحوم کہتے تھے کہ شاید اس لیے دعائیں پیچھے پیچھے تھیں کہ آگے جو تھے ان سے تو علی خود نپٹ لیتے، اصل خطرہ جو پیچھے آ رہے تھے، جو پیچھے لشکر آ رہا تھا منافقوں کا، اس سے اصل خطرہ تھا۔ بہرحال خیبر کے قریب پہنچے، کیونکہ مظہر العجائب کہا ہے تو عجائب تو ظاہر ہونا ہے نا، تو علم کو پتھر میں نصب کر دیا۔ پتھر میں علم کا نصب کرنا مظہر العجائب ہے۔ علم جب پتھر میں نصب ہو گیا تو قلعہ قموس کی برجی پر بیٹھا ہوا یہودی نجومی، اس نے قلعے کی طرف دیکھا اور قلعے والوں سے کہا کہ وہ آ گیا کہ جو فتح کیے بغیر نہیں پلٹے گی۔ اور پھر مولائے متقیان سے مخاطب ہوا، یا علی کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، ایک سیارہ ہے کہ جو گردش کرتے کرتے 50,000 سال میں ایک لمحے کے لیے ایک ایسے مدار میں داخل ہوتا ہے کہ اس لمحہ ساری دنیا کے پتھر موم صفت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسی لمحے میں پتھر میں علم کو نصب کر دیا۔ تو میں ہوتا تو یہ کہتا کہ کم سے کم علی کی اس باریک نگاہی کا تو قائل ہو جا کہ جو ستاروں کی اتنی باریک رفتار کو بھی پہچانتا ہے۔ مگر علی مظہر العجائب، فضائل کے لیے ستارے کے محتاج نہیں ہیں، ستارہ اپنے شرف کے لیے ان کی دہلیز کا محتاج۔ پوچھا اب وہ کب لوٹے گا؟ کہ 50,000 سال بعد۔ علی نے علم کو اکھاڑا، پھر علی کا ہاتھ ہوا میں، علی کا ہاتھ ہوا میں ہے، اور
پتھر کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اس نے چیخ کر آواز دی، میں آپ کی کرامت کا قائل ہو گیا، میں آپ کے معجزے کا قائل ہو گیا۔ کیوں؟ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ جو ستارہ 50,000 کے سال کے بعد اپنے محور پر آتا، وہ آپ کے ہاتھ کی رفتار سے واپس لوٹ رہا، وہ آپ کے ہاتھ کی رفتار سے واپس لوٹ رہا ہے۔ تو زنگرمی علم کو پتھر میں نصب کیا، اور اس کے بعد حارث مرہب سامنے آئے، جو انجام تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اور پھر 2 انگلیوں میں در خیبر کا آ جانا، اس کے بعد خیبر کا فتح ہو جانا، پیغمبر کا خوش ہو جانا، یہ سب مرحلے تاریخ میں آپ پڑھتے رہتے۔ اب پوری خیبر کی فتح کا صحرا مولائے متقیان کے سر بندھا۔ اب جن لوگوں کو علی کا ذکر نہیں راس آتا، کوئی نہ کوئی نکتہ لگاتے، ان کا صاحب خیبر اس لیے فتح ہو گیا کہ علی جو علم لے کر گئے تھے اس میں ام المومنین کی چادر بندھی تھی، چادر کی کرامت سے خیبر فتح ہو گیا۔ تو خدا غریق رحمت کرے ابن حسن ننہروی مرحوم کو، جن کو میں نے خود تو نہیں سنا لیکن میرے بزرگوں نے باقاعدہ سنا، تو میں نے بھی سنا اپنے بزرگوں سے کہ اس منزل پہ وہ فرماتے تھے ابن حسن ننہروی صاحب کہ بھائی مجھے انگریزی تو آتی نہیں، وہ یوں ہی کہتے تھے، کچھ شدھ بدھ جانتا ہوں، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ چادر میں اتنا دم، اور جب چادر والی کے فادر گئے تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ فضائل کے سلسلے میں، فضائل کے باب میں لوگ نقل کرتے ہیں مولا کی، کوشش کرتے ہیں کہ اس منزل تک پہنچایا جائے اپنے ان مراکز کو کہ جہاں ان کی عقیدت کے چراغ جل رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کی کوشش کریں گے، تو آپ کے بس میں پرواز ہے نہیں، کیونکہ زمین کی کشش آپ کو کھینچے گی۔ تو علی کا مقابلہ اس لیے نہیں ممکن ہے کہ وہ طہارتوں کے آسمان پر ہیں، آپ نجاستوں کے دلدل میں، آپ کو بلندی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں، وہ بس آج کی شب کی جو عظمتیں ہیں، رجب کی 13ویں شب، آفتاب عالمتاب شباشی کا لباس پہن رہا ہے، مشاطۂ فطرت رات کے زلفوں میں کنگھی کر رہی ہے، انجم کے موتیوں سے مانگ بھری جا رہی ہے، کہکشاں کی افشا پیشانی پر چھڑک کر عروس شب سج دھج کر شباب کی کروٹ بدل رہی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے مگر کعبے کی قسمت بدل رہی ہے، قبلے کا نصیب جاگ رہا ہے، ابو طالب کے بیت الشرف سے اسد کی دختر اور اسد کردگار کی مادر برآمد ہوئیں، آہستہ آہستہ کعبے کی سمت بڑھیں اور
دروازے کی طرف نہیں آئی، دیوار کی طرف، اس لیے کہ آج اگر دروازے سے داخل ہو جائیں تو جاہل مورخ، متعصب مورخ، علی سے عداوت رکھنے والا مورخ یہی کہے گا کہ اتفاق سے دروازہ کھلا تھا، اتفاق سے علی کی مادر گرامی داخل ہو گئی، اتفاق سے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی، کیونکہ علی کے دشمنوں کو علی کے ہر فضیلت میں اتفاق نظر آتا ہے، ولادت اتفاق، علم کا مل جانا اتفاق، شب ہجرت بستر پہ سو جانا اتفاق۔ تو عزیزان گرامی یہ اتفاق اس لیے نظر آتا ہے کہ علی کے جتنے دشمن ہیں، بہت توجہ، شاید قیمتی جملہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی کے جتنے دشمن اتفاقات کی اولادیں ہیں جو حادثوں کی شکل میں پیدا ہو گئی۔ یا عزیزان گرامی آئیں اور دیوار کی طرف آئیں، اور پھر کیوں نہ دیوار کی طرف آئیں، دنیا میں وہ آ رہا ہے جو باب مدینۃ العلم، دروازہ دروازے میں نہیں لگتا، دروازہ دیوار ہی میں لگتا۔ آئیں اور خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر فرمایا، میرے معبود، جو فرمایا گوش تاریخ نے سن لیا اور لکھا، میرے معبود تیری بارگاہ سے جتنی کتابیں اور جتنے نبی آئے سب پر ایمان رکھتی۔ یہ مولائے متقیان کی مادر گرامی کی دعا ہے خانہ کعبہ، تیری بارگاہ سے جتنی کتابیں اور جتنے نبی آئے سب پر ایمان رکھتی۔ عزیزان گرامی جہاں بی بی فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی یہ منزل ہو کہ اعلان رسالت سے پہلے نبوتوں کا اعلان کر رہی ہوں، کتابوں کا اعلان کر رہی ہوں، وہاں حضرت ابو طالب کے ایمان کی کیا عظمت ہوگی۔ یوں تو علی تھے ہی مظہر العجائب، بس آخری بات، علی تھے ہی مظہر العجائب، مگر میں یہ عرض کروں گا کہ میرے مولا کا کعبے میں آنا مظہریت کی بات نہیں ہے، یہ حضرت ابو طالب و بی بی فاطمہ بنت اسد کی طہارت کے کمال کی بات ہے۔ مریم مطہرہ ہیں، طہارت کی اعلیٰ منزلوں پہ ہیں، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حکم ہوا کہ اس گھر کو خالی کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں۔ تو مریم کی طہارت اس منزل پہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو، یہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی طہارت کا کمال تھا کہ اللہ نے بلایا کہ اس طہارت کی منزل پر ہو کہ تمہارے کیا جو ولادت ہو وہ اللہ کے گھر میں۔ بس اس شب میں اسی پرمسرت موقع پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس شب کا سفر اسی عبادت، سیادت کے ساتھ، سعادت کے ساتھ جاری رہے گا۔ شعراء منظوم کلام پیش کریں گے، مدح علی کا دور چلے گا، سماعتیں منور ہوں گی، اور دل و روح تازگی کے عالم میں کیف سے جھومیں گے، ہاتھ پھیلا کر جو بھی اپنے پروردگار سے طلب کریں گے مولائے متقیان کے صدقے میں وہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ خدا بانیان جشن کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ان کے حالات کو مزید سازگار کرے کہ بہتر سے بہتر جشن ہوتا رہے۔ جن لوگوں نے بھی دامے درمے سخنے اس جشن میں کسی صورت بھی شرکت کی ہے ان سب کے دلی مقاصد پورے ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا ہو جناب امیر کے صدقے میں، جو بے روزگار ہیں وہ صاحب روزگار ہو جائیں مولائے متقیان کے صدقے میں۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہم سب کو محبت اہل بیت پر زندہ رکھنا، اور موت بھی آئے تو محبت اہل بیت پر، ولایت علی کے عقیدے پر آئے، اور وارث علی کے ظہور میں تاجیل ہو، ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات السلام علیکم۔ الحمدللہ یہ جشن جو جشن مولود حرم کے عنوان سے 1914 سے مسلسل منعقد ہوتا چلا رہا ہے،
آج 110 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ شکر ہے پروردگار کا، کرم ہے غازی عباس کا۔ 110 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے جس جشن کی بنا ڈالی تھی وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں بھائی مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس وقت فضائل امیر المومنین بیان کر کے ہم سب کو مصاب بھی کیا اور خوش ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی شعراء کرام بارگاہ امیر المومنین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، آپ حضرات انہیں سماعت فرمائیں گے۔ 2013 سے یہ جشن اس امام باڑے میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے شیعہ کالج میں منعقد ہوا اور اس سے پہلے کافی عرصے تک ناظم صاحب کے امام باڑے میں یہ جشن ہوتا رہا۔ ہمارے زائرین باب المراد کمیٹی کے افراد بھی تقریباً 11 سال سے اس جشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان حضرات کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ جو بزرگ کسی زمانے میں اس جشن کے روح رواں رہے ان میں ہمارے جد مرحوم حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب کے ساتھ ساتھ افتخار العلماء مولانا سعد حسین خان صاحب قبلہ اور اس زمانے کے دیگر بزرگ بھی مولا کی یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ حضرات ان تمام حضرات کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ بس عزیزوں، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، صرف آپ حضرات کو جگانے کے لیے جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں میر تقی میر کا ایک شعر پیش کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ وسیع ہے، وہ ولی ہے، وہ علی ہے، وہ ہے۔ وہ وسیع ہے، وہ ولی ہے، وہ علی ہے، وہ ہے، جس سے بالا تر تصور کیجئے تو کچھ نہیں، جس سے بالا تر تصور کیجئے تو کچھ نہیں۔ حضرات، یہ جشن آن لائن بھی ریلے ہو رہا ہے اور مختلف مقامات پر، یا یوں کہا جائے کہ ساری دنیا میں لوگ اس جشن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرات بغیر کسی اجرت کے اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چاہ کے یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس سال یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان حضرات کی خدمت میں بھی ایک یادگار اس جشن کی پیش کی جائے۔ جو حضرات آپ کے سامنے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کیمروں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، میں گزارش کروں گا ہمارے ساجد بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان حضرات کا اعزاز فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و حضرات السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو آمد حضرت علی ابن ابو طالب بہت بہت مبارک ہو۔ جشن مولود حرم کی جانب سے یہ محفل 110 سال سے منائی جا رہی ہے۔ یہ سال 110 سالہ ہے، لہذا اس میں کافی محنت و مشقت ہمارے بڑے بھائی مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ اور جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ
کی شامل ہے، حالانکہ یہ ان سے جنریشن سے پہلے سے یہ تیسری جنریشن ہے، جیسا کہ ابھی میثم بھائی نے بھی آپ کے سامنے فرمایا تھا۔ تو لہذا زائرین باب المراد کمیٹی اور وفد امام باڑہ آغا باقر کی جانب سے یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلا ایوارڈ اس جشن کو 110 سالہ منانے کے سلسلے میں مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کو زائرین باب المراد کمیٹی کی جانب سے اور وفد امام باڑہ آغا باقر کی جانب سے دیا جائے گا۔ ہم ممبران سے گزارش کرتے ہیں کہ اوپر تشریف لے آئیں، اور علی متقی زیدی صاحب قبلہ، مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ آئیے آپ تمام، نہیں بھائی یہ تو آپ لوگ شال اڑائیے، آئیے عسکری آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، خاص طور سے ہمارے بڑے بھائی اور مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کو جشن مولود حرم بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا ایوارڈ جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ جو ہمارے برابر میں تشریف فرما، حالانکہ یہ بات ان لوگوں کو معلوم نہیں تھی، یہ ہم لوگوں نے سب سیکریٹ رکھی تھی، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں آیا تھا۔ تو میں آئیے اڑائی شال اڑائی ایوارڈ برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ابھی جیسا کہ ہمارے بھائی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ ہمارے جو چینل حضرات اس وقت سامنے موجود ہیں ان کی ہیں، جو کسی بغیر اجرت کے کام کرتے ہیں اور بغیر دعوت کے بھی آتے ہیں، اور اللہ ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو میں ایک لسٹ تیار کی ہے، تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کو کچھ ایوارڈ دینے کے لیے جو لسٹ تیار کی، سب سے پہلے میں چینل سلطنت ازا، دیکھیے اس میں اتفاق سے نام رہ گیا تھا تو لہٰذا میں نے ان کو سب سے پہلے بلا لیا۔ سلطنت ازا کے جناب ہم گزارش کرتے ہیں جناب راجہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ عسکری بھائی ہم ایک ایوارڈ ان کو دیا جاتا ہے، یہ ان کی خدمات کا کوئی اجرت نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں یہاں سے لے کر اور کربلا تک، اور کچھ حضرات جو ہمیں کربلا بھی نظر آتے تھے وہ آج یہاں موجود ہیں۔ لہذا اب دوسرے چینل کو میں بلا رہا ہوں، یہ ہیں جناب لائیو عزاداری لکھنؤ، لائیو عزاداری لکھنؤ۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جناب ظہیر افتخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں کہ یہ ایوارڈ ان کے ہاتھوں سے دیا جائے، ہے ہمارے زائرین باب المراد کمیٹی کے سبھی ممبر، لیکن ظہیر افتخاری صاحب قبلہ یہ ایوارڈ لائیو عزاداری لکھنؤ۔ صلی علی محمد۔ اس کے بعد میں مرکز ازا، چینل مرکز ازا، میں گزارش کرتا ہوں جناب تشریف لائیں، سکیر اسلام جناب ابو افتخار صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ یہ ایوارڈ ابو افتخار صاحب کے ہاتھ سے، عسکری بھائی بڑی خدمات کی ان لوگوں نے مجلسوں میں بھی اور محفلوں میں بھی۔ اس کے بعد میں ایک آپ لوگ ذرا سا چینل کا میں ایسا بیٹر ہے، بالکل لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے، ہے نا۔ ختیجہ ٹی وی، ختیجہ ٹی وی تشریف لائیں اور ان کو ایوارڈ دینے کے لیے
راجہ بھائی تشریف لائیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب صدف جون پوری صاحب قبلہ سے، بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، محفلیں بھی بہت اچھی محفل پڑھی صاحب، دونوں چیزیں. یہ ایوارڈ ان کے ہاتھ سے دیا جائے. نعرہ حیدری، انس عزاداری لکھنؤ. اس کو ایوارڈ دینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب اکبر صاحب قبلہ سے، رضوی صاحب سے. آپ تشریف لائیں. مولانا سید اکبر حسین رضوی صاحب، انور حسین. بھائی معاف کریے گا میں اگر کوئی غلط نام لے گیا اس کی معذرت کرتا ہوں. تشریف لائیے. نہیں تشریف لائیے. اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دیں جناب. لائیو ٹیلی کاسٹ. بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، چینل والوں کو. اس کے بعد میں نام لینے جا رہا ہوں گراف ایجنسی کی طرف سے کون بھائی تشریف لائے ہیں. گراف ایجنسی میں ابو ذر صاحب تو ہے نہیں لیکن کوئی اور صاحب آئے ہوں گے ان کے. آئیے جناب تشریف لائیں. گراف ایجنسی ہمیں مولانا دیکھیے مولانا اسحاق صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ ایوارڈ ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے. گراف ایجنسی کے کیا نام بیٹے آپ کا؟ میسم صاحب. ابو ذر ظاہر ہے کہ بہت کئی جگہ چلا رہے ہوں گے اس وقت، تو شکریہ بہت بہت. اس کے بعد عباس موسوی صاحب، عباس موسوی چینل. عباس موسوی کوئی چینل ہے نہیں، کوئی بات نہیں. چلیے پنجتن چینل ہیں فراز صاحب، یہ تو بہت ہی مشہور و معروف. آئیے فراز صاحب کو میں چاہوں گا کہ حسن فراز صاحب کے ہاتھوں سے فراز صاحب کو یہ ایوارڈ دیا جائے. جناب حسن فراز صاحب شاعر اہل بیت فراز صاحب کو ایوارڈ دے رہے ہیں. نعرہ حیدری. شکریہ بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں شاہدی آفیشل. شاہدی آفیشل اس کے کون صاحب ہیں؟ اپنا نام بتائیں. ہم ذرا سا نام بھول رہے ہیں آپ کا. سمی صاحب. دیکھیے سمی صاحب کو ایوارڈ دینے کے لیے میں نیر مجیدی صاحب. دیکھیے اب کوئی رہنا نہیں چاہیے ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے شعراء کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں. تو نیر مجیدی صاحب مانی جانی شخصیت ہندوستان کی، یہ اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دے رہے ہیں. نعرہ حیدری. اللہم صلی اللہ. شکریہ بہت بہت شکریہ. اس کے بعد عزائے لکھنؤ. عزائے لکھنؤ کچھ چینل ایسے ہیں جو شاید آپ لوگوں نے پہلے نام نہ کم سنے ہوں. عزائے لکھنؤ ہے، آئے نہیں. عزائے لکھنؤ کی کو ریپرزینٹ آپ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. آئیے ایوارڈ لے لیا. آئیے جناب عابد نظر صاحب. آج نظر کا دن ہے اور سب جگہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ سے چیز ڈالا ہے تو یہ آئیے. نعرہ حیدری. حفاظت 110 سالہ ہے اور حفاظت 110 چینل کا بھی نام ہے. لہذا میں گزارش کرتا ہوں، یہ تو میرے خیال جمعرات کو بھی تشریف لے آتے ہیں، چاہے کوئی مجلس ہو رہی ہو. لائیو ماشاءاللہ بہت دکھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے عسکری صاحب سے
عسکری صاحب نہ صرف ہمارے زائرین باب المراد کمیٹی کے ممبر ہیں بلکہ شاعر بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکریہ بہت بہت. اس کے بعد P5 ورلڈ چینل، یہ بھی بہت بڑا چینل ہے اور یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ان کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور میں بابو بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں امام باڑہ آغا باقر کی جانب سے. بابو بھائی آئیے. شکریہ. نعرہ حیدری. دیکھیے آج کا دن ایسا ہے کہ بس مسکراتے رہیے اور نعرے بھیجتے رہیے. اس کے بعد میں حیدری آفیشل سے میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو ایوارڈ دینے کے لیے میں اپنے زائرین باب المراد کمیٹی کے جناب نہیں دو ہمارے ممبر آئیں، آپ تشریف لائیں. آپ آئیے. آج فیروز بھائی آپ بھی آئیے. بہت بہت شکریہ. اب ایک چینل ہے غازی چینل. غازی چینل کو پریزنٹ کون کر رہا ہے؟ جناب آپ کا اسم شریف محمد حسین صاحب. محمد حسین صاحب کو میں دیکھیے ہمارے اتنے بڑے شاعر ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تشریف لائیں آپ. شان عابدی صاحب، چن عابدی صاحب آپ آئیے اور آپ دونوں مل کے ایوارڈ دیے. آئیے آپ اوپر آئیے. اوپر آئیے. میرا خیال سبھی چینل رہ گئے ہیں، ایک چینل نہیں آیا ہے تو ان کا ایوارڈ بعد میں دے دیا جائے گا. اور یہ جشن نہ صرف ہم لوگ کا ہے بلکہ پوری قوم کا، پورے عوام کا ہے، اور وہاں تک پہنچانے کا یہ ذمہ داری یہ ہمارے چینل حضرات لیتے ہیں. اور جتنے لوگ یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں اس سے 100 گنا 200 گنا لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں. لہذا میں شکر گزار ہوں ان سبھی حضرات کا اور اپنے زائرین باب المراد کمیٹی کے ممبران کا جو ہر مجلس اور ہر محفل میں ساتھ میں رہتے ہیں. اور میں شکریہ کے ساتھ میں مائک دینا چاہ رہا ہوں جناب معین مجیدی صاحب کو. یہ حضرات محفل تو اسی وقت ماحول بنے گا محفل کا جب آپ حضرات اس طرف سے سمٹ کے ادھر آئیں گے، کیونکہ شاعر کی نظر یہ ہوتی ہے بعد میں جو لوگ آئیں گے ادھر بیٹھ جائیں گے، آپ لوگ ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر رہتے ہیں. بھئی آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے آ کے، تھوڑا محفل کا ماحول تو پیدا ہو. آج کی یہ محفل تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا اس لیے لیا گیا کہ بہرحال 110 سال اس کے مکمل ہوئے اس جشن کے، اور اس جشن میں جن لوگوں کے خدمات رہے ہیں ان کو یاد کرنا بہت ضروری تھا، ان کے اعتراف میں ان کو اعزاز سے نوازنا ضروری تھا. لہذا تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لے لیا گیا ہے. یہ ہر سال نہیں ہوگا، یہ اس سال ہوا ہے. بہرحال یہ عظیم جشن خطیب صداقت مولانا سید علی متقی ظہری صاحب قبلہ کی صدارت میں منعقد ہوتا ہے اور صدر محفل تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسند صدارت و جلوہ افروز ہو جائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صدارت کی تائید اس طرح فرمائے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی اللہ. اور تھوڑی تاخیر تو ہوئی ہے لیکن محفل انشاءاللہ وقت کے اندر تمام ہوگی. اگر نہیں تمام ہوگی تو تھوڑا سا اختصار کا اعلان کیا جائے گا حالات دیکھتے ہوئے. آپ لوگوں کی زحمت کا بھی خیال ہے اور موسم چونکہ بہت سرد ہے، لہذا یہ کہ آپ حضرات کو جلدی یہاں سے فرصت پانا ہے. بس یہ اعلان سماعت فرما لیں، بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے یہ جلدی کہ اسی حسینیہ آغا باقر میں 24 رجب کو غریب بغداد کے عنوان سے ایک مجلس کا، غریب بغداد کے عنوان کا ماتم کے عنوان سے
ایک مجلس منعقد ہوگی جس کو مولانا میثم جہری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور کل شیعہ یتیم خانے کاظمین روڈ پر جو واقع ہے وہ عظیم الشان جشن منعقد ہوتا ہے، اس سال ہی منعقد ہوگا آل انڈیا پیمانے پر. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. اور لکھنؤ کی قدیم ترین محفل جو تحسین کی مسجد میں ہوتی ہے چوک میں، وہ اس سال ہی منعقد ہوگی 8:30 بجے شب میں. آپ حضرات سے اس جشن میں بھی شرکت کی التماس ہے. تو آئیے حضرات اب ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں اس قطعے کے ساتھ کہ کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے. کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے، فصیل کعبہ سے آئے کہ در سے داخل ہو. کسی کو حق نہیں جو اس پر اعتراض کرے، فصیل کعبہ سے آئے کہ در سے داخل ہو. ہمیں تو لوگوں کی حیرت پر ہوتی ہے حیرت، مکان اس کا ہے چاہے جدھر سے داخل ہو. ہمیں تو لوگوں کی حیرت پر ہوتی ہے حیرت، ہمیں تو لوگوں کی حیرت پر ہوتی ہے حیرت، مکان اس کا ہے چاہے جدھر سے داخل ہو. یا جناب شہرت لکھنوی مرحوم نے فرمایا تھا کہ عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، شام غم آشنائے سحر ہو گئی. اور آئیں بنت اسد تو جدار حرم، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. آئیں بنت اسد تو جدار حرم، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک کمسن مداح اہل بیت کے کلام سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں وسیع موہانی سلمہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آلہ. السلام علیکم. صلوات. علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا. کرشمہ خیز ہے ایسا علی کا چاہنے والا. کرشمہ خیز ہے ایسا علی کا چاہنے والا. کبھی مر ہی نہیں سکتا علی کا چاہنے والا. کبھی مر ہی نہیں سکتا علی کا چاہنے والا. میرے نزدیک بھی اتنا ہی وہ عزت کے قابل ہے. میرے نزدیک بھی اتنا ہی وہ عزت کے قابل ہے. میرے نزدیک بھی اتنا ہی وہ عزت کے قابل ہے. کوئی انسان ہے جتنا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا. کلام پاک ہے سب سے بڑا دیوانہ حیدر. کلام پاک ہے سب سے بڑا دیوانہ حیدر. کہاں سے لاؤ گے ایسا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا. کلام پاک ہے سب سے بڑا دیوانہ
کہاں سے لاؤ گے ایسا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ قضا سے یہ نہیں ڈرتا، قضا ڈرتی ہے خود ہی سے، قضا سے یہ نہیں ڈرتا، قضا ڈرتی ہے خود ہی سے۔ مجھے لگتا ہے یہ مولا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ سنو پھر سے بتاتے ہیں کہ جنت کون جائے گا، سنو پھر سے بتاتے ہیں کہ جنت کون جائے گا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ حریف مرتضیٰ اپنی زباں یہ سوچ کر کھولیں، حریف مرتضیٰ اپنی زباں یہ سوچ کر کھولیں، حریف مرتضیٰ اپنی زباں یہ سوچ کر کھولیں، علی پر جان دے دے گا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ یہ خوشبو میں نہائے بام در خود ہی بتا دیں گے، یہ خوشبو میں نہائے بام در خود ہی بتا دیں گے، ہمارے گھر بھی آیا تھا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ یہ خوشبو میں نہائے بام در خود ہی بتا دیں گے، یہ خوشبو میں نہائے بام در خود ہی بتا دیں گے، ہمارے گھر بھی آیا تھا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ میری کیا عمر ہے لیکن میں اتنا تو سمجھتا ہوں، میری کیا عمر ہے لیکن میں اتنا تو سمجھتا ہوں، کوئی میدان نہیں ہارا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ میری کیا عمر ہے لیکن
میری کیا عمر ہے لیکن میں اتنا تو سمجھتا ہوں، میری کیا عمر ہے لیکن میں اتنا تو سمجھتا ہوں، کوئی میدان نہیں ہارا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ وہ احسن ہو لیاقت ہو کہ چاہے ہو وسیع اظہر، وہ احسن ہو لیاقت ہو کہ چاہے ہو وسیع اظہر، وہ احسن ہو لیاقت ہو کہ چاہے ہو وسیع اظہر، در قاسم نہ چھوڑے گا علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کلام پاک ہے سب سے بڑا دیوانہ حیدر، کہاں سے لاؤ گے ایسا علی کا چاہنے والا۔ بہت اچھے اچھے اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے، کمسن مداح اہل بیت وسیع موہانی سلم سے۔ حضرات یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ اسی بارگاہ میں ہر سال کی طرح اس سال یعنی اس سال 10واں دور ہے جشن تسکین شاہ کا۔ اس عنوان سے یہ محفل منعقد ہوتی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 20 رجب کو اسی بارگاہ میں ٹھیک 8 بجے یہاں تشریف لائیں کثیر تعداد میں۔ انشاءاللہ یہ 10واں دور بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوگا۔ اس میں منتخب مقامی شعراء کرام نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوگا، اور ہمارے مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ اس میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب آج ہی کی طرح 20 رجب کو بھی انشاءاللہ محفل کی صدارت کے فرائض انجام دیں گے۔ آپ حضرات سے اس میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ملازمائیں کہ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے، اور مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے۔ بس ایک شعر اور شاعر آپ کی سماعت کے والے کہ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ میں پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، میں دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مشہور و معروف نواخوان کربلا
مداح اہل بیت، بہترین انداز بیان اور خوبصورت آواز کے مالک عالی جناب مرزا دانش صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ حضرات السلام علیکم، یا اللہ کی مدد۔ آج تمام حضرات کو آج کی جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اولاً 4 مصرے اپنے بھائی مرحوم سجاد برمکی صاحب کے اسموں سے آغاز کروں کہ مثال ثواب بھی ہو جائے گا۔ کہ قلب مومن پر جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، قلب مومن پر جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، پڑھ سکے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، قلب مومن پر جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، پڑھ سکے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، اور چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے۔ چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا۔ حضرات 4 مصرے جشن کی مناسبت سے حاضر کر رہا ہوں کہ 110 سالہ ہو گئے جشن کی، کوشش کی ہے 4 مصرے میں حاضر کروں، بطور اصلاح حاضر کروں۔ کہ خانہ کعبہ میں احمد کا وسیع آنے کو ہے، حاضر کر رہا ہوں، خانہ کعبہ میں احمد کا وسیع آنے کو ہے، مصطفیٰ کے دشمنوں کی ہوئے گی رسوائیات، مصطفیٰ کے دشمنوں کی ہوئے گی رسوائیات، اور یہ عدد منسوب ہے مشکل کشا سے، اس لیے 110 سالہ منائیں گے سبھی مولائیات، 110 سالہ منائیں گے سبھی مولائیات۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آخری کلام میں ایک مطلع 4-5 شعر مولانا محسن رضوی صاحب کا ایک کلام ہے، مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، فیض باقر صاحب حاضر کر رہا ہوں، کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے، قبولیت
کے حرم میں اذان ہو رہی ہے. اور یہاں سے شعر دے کر رہا ہوں دیکھیں خاص طور سے کہ یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. ہماری قبر خدا کا مکان ہو. ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. اور یہ بھی شعر کروں کہ بچھی ہے چاندنی بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی. بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی. ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو. بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی. بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی. ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے. ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے. ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے. اور شعر حاضر کروں شعر دیکھیں ذات کے جلائے گی جلائے گی یہ حمیرہ پرست لوگوں کو. بہت توجہ ذات. جلائے گی جلائے گی یہ حمیرہ پرست لوگوں کو. جلائے گی یہ حمیرہ پرست لوگوں کو. جو لال مد ہے علی میں زبان ہو. یا علی یا علی. جلائے گی یہ حمیرہ پرست لوگوں کو. جو لال مد ہے علی میں زبان ہو رہی ہے. جو لال مد ہے علی میں زبان ہو رہی ہے. اور دیش دو شعر تسلسل سے میں حاضر کر رہا ہوں. شعر خاص طور سے حاضر کر رہا ہوں. تسلسل دونوں شعر حاضر کروں شان بھائی جی کے شعر کے. میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذات علی. باقر بھائی. میرے خدا
یہ بتا کیا ہے راز ذات علی، یہ جستجو مجھے مہربان ہو رہی ہے، یہ جستجو مجھے مہربان ہو رہی ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں راز رکھوں گا، یہ بات میرے تیرے درمیان ہو رہی ہے، یہ بات میرے تیرے درمیان ہو۔ بہت شکریہ۔ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے، ہمارے گھر کی زمین آسمان۔ بہت شکریہ ذات۔ یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے، بہترین آواز میں ہمارے مرزا دانش صاحب آپ انہیں سماعت فرما رہے تھے۔ اس سال جشن جناب زینب کو بھی 50 سال پورے ہو رہے ہیں، لہذا بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ 9 مارچ کو یہ جشن منایا جائے گا اپنی مقررہ جگہ پر، یعنی شیعہ کالج میں۔ آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے، شب میں 8 بجے۔ مرزا دانش صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی۔ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی، ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی۔ اب یہ مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے، مسیب بھائی، جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی۔ روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی۔ روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی۔ بار مولانا، ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی۔ وہ میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی۔ میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری۔ میں فیض باقر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں اور آپ حضرات اور تھوڑا سا سمٹ آئیں، کیونکہ محفل کا ماحول بن چکا ہے۔ یہ میں اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔
دو خطے اور 5-6 شعر مولا کی بارگاہ میں حاضر خدمت. ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. خوشنودیے باطل کے لیے حق کو چھپائیں. خوشنودیے باطل کے لیے حق کو چھپائیں. یہ کام کبھی شاعر حیدر نہیں کرتے. یہ کام کبھی شاعر حیدر نہیں کرتے. او ہاں تیغ علی جن کے بزرگوں پا چلی ہے، وہ تذکرہ خندق و خیبر نہیں. خوشنودیے باطل کے لیے حق کو چھپائیں. یہ کام کبھی شاعر حیدر نہیں کرتے. ہاں تیغ علی جن کے بزرگوں پا چلی ہے، وہ تذکرہ خندق و خیبر نہیں کرتے. آخری 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں، ایک مطلع اور ایک شعر. حیات کے لیے جیسے ہوا ضروری ہے، حیات کے لیے جیسے ہوا ضروری ہے، یوں ہی علی سے ولی کی ولا ضروری ہے. یوں ہی علی سے ولی کی ولا ضروری ہے. میں اس لیے بھی تبرے کا ورد کرتا ہوں. میں اس لیے بھی تبرے کا ورد کرتا ہوں. مریض بغض علی کی دوا ضرور. میں اس لیے میں اس لیے بھی تبرے کا ورد کرتا ہوں. مریض بغض علی کی دوا ضروری ہے. ایک درود بھیجا آپ حضرات. بس آخر کلام میں 3 مطلع اور 5-6 شعر ملاحظہ فرما لیں.
مودت ہے کیا یہ بتانا پڑے گا، مودت ہے کیا یہ بتانا پڑے گا، ہمیں دار سے مسکرانا پڑے گا، ہمیں دار سے مسکرانا پڑے گا، وہ حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا، خلیفہ کا شجرہ بتانا حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا، خلیفہ کا شجرہ بتانا پڑے گا۔ یہ مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ سبق مشکلوں کو سکھانا پڑے گا، سبق مشکلوں کو سکھانا پڑے گا، علی کو نجف سے بلانا سبق مشکلوں کو، آئیے ہلال میاں اوپر آ جائیے، تشریف لے آئیں، ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سبق مشکلوں کو سکھانا پڑے گا، علی کو نجف سے بلانا پڑے گا، او وفادار بننے کی ہے شرط واجب، علم با وفا کا اٹھانا پڑے گا۔ وفادار بننے کی ہے شرط واجب، علم با وفا کا اٹھانا پڑے گا۔ یہ خطابند ہے دونوں شعر، ملاحظہ فرمائیں کہ ولایت علی کی ہے جنت کی کنجی، ولایت علی کی ہے جنت کی کنجی، مقصر کو اب یہ بتانا پڑے گا، مقصر کو اب یہ بتانا پڑے گا، اور جو سنتے نہیں ہیں علی کے فضائل، انہیں اب تبرہ سنا
انہیں اب یا جو سنتے نہیں ہیں علی کے فضائل انہیں اب تبرہ سنانا پڑے گا او اگر سر اٹھا کر ہے جینے کی خواہش تو سر کو نجف میں جھکانا پڑے اگر سر اٹھا کر ہے جینے کی خواہش تو سر کو نجف میں جھکانا پڑے گا علی کی اب عداوت میں پیروں سے چل کر جہنم میں واعظ کو جانا پڑے گا علی کی عداوت میں پیروں سے چل کر جہنم میں واعظ کو جانا پڑے گا. یہ بھی دو شعر خطابند ہے، ملاحظہ فرمائیں. کہ علی کے فضائل سے جلتا بہت ہے، علی کے فضائل سے جلتا بہت ہے، مقصر کو پھر بھی جلانا پڑے گا. وہ کلام خدا کی تلاوت سے پہلے علی کا قصیدہ سنانا. کلام خدا کی تلاوت سے پہلے علی کا قصیدہ سنانا. آخری شعر ملاحظہ فرما لے. کہ جہنم کے شعلوں سے بچی. ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. آئیے. علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا. جہنم کے شعلوں سے بچنا اگر ہے تو ثانی کا پتلا جلانا. جہنم کے شعلوں سے بچنا اگر ہے تو ثانی کا پتلا جلانا پڑے گا. ابھی کر دیں گے، رک جائیے. جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے. بس یہ ملاحظہ فرمائیں کہ دین کی چاہت میں دنیا کی محبت چھوڑ دے. دین کی چاہت میں دنیا کی محبت چھوڑ دے، اور یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے. دین کی چاہت میں دنیا کی محبت چھوڑ دے،
یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے. شعر ملازمہ کہ یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے. یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے. پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے. پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے. وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے. پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے. پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے. وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے. وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے. اور یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں. یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں. مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے. یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں. مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے. حضرات یہ آج کی ہماری جو فہرست ہے اس میں مقامی شعراء تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سال چونکہ 110 سال پورے ہو رہے ہیں لہذا ہمارے کچھ مہمان شعراء کرام بھی جنہیں زحمت سخن دی گئی ہے، ان میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے شاعر کی خدمت میں کہ جو اس محفل میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں وہ، اور بہرحال یہ کہ ان کا کلام ہی خود ان کا تعارف ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضی محمد صاحب چھولسوی کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. آئیے تشریف لائیں. ہمارے حیدر عباس صاحب کی جانب سے 3 شعبان کو 10 بجے دن میں روضہ قادمین سے جلوس برآمد ہوگا اور درگاہ حضرت عباس جائے گا. آپ حضرات سے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی التماس. عطائے سنت خیر الانام کرتا ہوں. عطائے سنت خیر الانام کرتا ہوں. بڑے خلوص سے سب کو سلام کرتا ہوں. بعد درود و سلام، یہ جشن 110 سالہ جشن ہے اور شکر گزار ہوں میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں جناب میثم صاحب، مولانا میثم صاحب زیدی صاحب کا، کہ انہوں نے حقیر کو ادنا سے گزارش پہ عرض کرتا ہوں کہ یہیں سے ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے عدد جو ہیں قبلہ 110 ہیں، عین کے 70، لام کے 30 اور یہ کے 10 ملا کے ہوئے 110. ملاحظہ فرمائیں عرض کرتا ہوں کہ لکھنؤ میں حیدر کرار کے اس جشن کو، لکھنؤ میں حیدر کرار کے اس جشن کو دیکھ لو تم 110 سال پورے ہو گئے. دو میں سے ملاحظہ فرمائیں کہ لکھنؤ میں حیدر کرار کے اس جشن کو دیکھ لو تم 110 سال پورے ہو گئے. تو نام حیدر کے عدد بھی 110 مومنوں، یہ سمجھ لو مرتضی محفل میں شامل ہو گئے. یہ سمجھ لو مرتضی محفل میں شامل ہو گئے. یہ سمجھ لو مرتضی محفل میں شامل ہو گئے. اور میں نے ردیف کا استعمال کیا ہے 110. ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ یا علی نام کے تیرے ہیں عدد 110. یا علی نام کے تیرے ہیں عدد 110. ہر بلا خلق میں کر دیتا ہے رد 110. ہر بلا خلق میں کر دیتا ہے رد 110. اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ دب گئے صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. دب گئے دیکھ لو تاریخ میں کتنوں کے عدد. دب گئے دیکھ لو تاریخ میں کتنوں کے عدد. پر یہ موجود رہے گا تابد 110. پر یہ موجود رہے گا تابد 110. ملاحظہ فرمائے کہ تم کفن پر بھی میرے شان سے لکھ دینا علی. تم کفن پر میرے شان سے لکھ دینا علی تاکہ تربت میں کرے میری مدد 110. تاکہ تربت میں کرے میری مدد 110. اور عشق حیدر کو بسا لیجئے دل میں اپنے. عشق حیدر کو بسا لیجئے دل میں اپنے. دور کر دیتا ہے یہ دل سے حسد 110. دور کر دیتا ہے یہ دل سے حسد 110. تو اپنے ہی ہاتھ سے خود اپنے مکان کے اوپر
اپنے ہی ہاتھ سے خود اپنے مکان کے اوپر لکھ نہیں سکتا جو دنیا میں ہے بد 110. اور شیر مولا فرمائے کہ میرے اعمال کے اعداد ہوں گر 110، میرے اعمال کے اعداد ہوں گر 110، پھر تو بن جائے گا بخشش کی سند 110. بخشش کی سند 110. تو بے ایمان ذکر علی سننے نہیں آ سکتا، بے ایمان ذکر علی سننے نہیں آ سکتا. ارے جاری کرتا ہے یہ ایمان کی حد 110، جاری کرتا ہے یہ ایمان کی حد 110. تو گھر کے دروازے پہ میں نے یوں لکھا ہے اے رضی، گھر کے دروازے پہ میں نے یوں لکھا ہے اے رضی، لکھتے آئے ہیں صدا سے میرے جد 110، لکھتے آئے ہیں صدا سے یہ میرے جد 110. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. نہ جانے کون سے مکتب سے پڑھ کے بولتے ہیں، نہ جانے کون سے مکتب سے پڑھ کے بولتے ہیں، نہ جانے کون سے مکتب سے پڑھ کے بولتے ہیں. سوال ان سے ہے جو لوگ پڑھ کے بولتے ہیں. 2 مصرے ملا فرمائیں گے آخری فر تک. نہ جانے کون سے مکتب سے پڑھ کے بولتے ہیں، سوال ان سے ہے جو لوگ پڑھ کے بولتے ہیں. تو قسم خدا کی وہ زندہ نہیں ہے مردہ ہے، علی کے بغض میں جو بھی اکڑ کے بولتے ہیں. قسم خدا کی وہ زندہ نہیں ہے مردہ ہیں، علی کے بغض میں جو بھی اکڑ کے بولتے ہیں، علی کے بغض میں جو بھی اکڑ کے بولتے ہیں. ملا فرمائیں گے بنے گا آج کتنوں کا مقدر دیکھتے رہنا، بنے گا آج کتنوں کا مقدر دیکھتے رہنا، بنے گا آج کتنوں کا مقدر دیکھتے رہنا. علی کے نام کی محفل سجا کر دیکھتے رہنا، علی کے نام کی محفل سجا کر دیکھتے رہنا. شعر ملا فرمائیں گے کہ مسرت عرش پہ ہوگی، مسرت عرش پہ چھائے گی محفل فرش پہ ہوگی، مسرت عرش پہ چھائے گی محفل فرش پہ ہوگی. خوشی سے جھومے گا اللہ کا گھر دیکھتے رہنا، خوشی سے جھومے گا اللہ کا گھر دیکھتے رہنا. تو چلی بنت اسد جب سمت کعبہ تو خدا بولا، بنے گا آج کعبے میں نیا در دیکھتے رہنا. چلی بنت اسد جب سمت کعبہ تو خدا بولا، بنے گا آج کعبے میں نیا در دیکھتے رہنا. تو لیے جب تیغ دو دم آئے گا شبیر کا وارث، ادو کے دشت میں اڑتے ہوئے سر دیکھتے رہنا، ادو کے دشت میں اڑتے ہوئے سر دیکھتے رہنا. تو علی اکبر نے دی ایسی ادا کہ حشر تک دنیا، علی اکبر نے دی ایسی ادا کہ حشر تک دنیا نہ بھولے گی کبھی اللہ اکبر دیکھتے رہنا، نہ بھولے گی کبھی اللہ اکبر دیکھتے رہنا، نہ بھولے گی کبھی اللہ اکبر دیکھتے رہنا. تو علی سے بغض رکھنے والوں کو بس یہ صدا دینا، علی سے بغض رکھنے والوں کو بس یہ صدا دینا، علی کے نام کا نعرہ لگا کر دیکھتے رہنا، علی کے نام کا نعرہ لگا کر، علی کے نام کا نعرہ لگا کر دیکھتے رہنا. تو علی کے دشمنوں کو تم علی کا نام لے کر، علی کے دشمنوں کو تم علی کا نام لے لے کر جلا کر دیکھتے رہنا، رلا کر دیکھتے رہنا، جلا کر دیکھتے رہنا، رلا کر دیکھتے رہنا. صلوات بھیج دو محمد وآل محمد پر. حریم حق میں بسط شان آنے والا ہے، حریم حق میں بسط شان آنے والا ہے، نبی کے قلب کا ارمان آنے والا ہے. حریم حق میں بسط شان آنے والا ہے، نبی کے قلب کا ارمان آنے والا ہے. زباں سے آیت تفسیر خود بتائیں گی، زمین پہ بولتا قرآن آنے والا ہے، زمین پہ بولتا قرآن آنے والا ہے. تو شان حیدر میں تو قرآن اتر آیا ہے، شان حیدر میں تو قرآن اتر آیا ہے. آپ کی شان میں آیت بھی کوئی آئی ہے؟ شان حیدر میں تو قرآن اتر آیا ہے، آپ کی شان میں آیت بھی کوئی آئی ہے؟ تو آل احمد کے فضائل کو بیان کرنے کی
ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے قسم کھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے قسم کھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے قسم کھائی ہے۔ علی کی ذات بڑی ہے، علی کا نام بڑا، علی کی ذات بڑی ہے، علی کا نام بڑا۔ یکم امام بنے شوہر بطول بنے، یکم امام بنے شوہر بطول بنے، تو ظہور حضرت آدم سے تا شب ہجرت علی بنے بھی تو سب سے بڑے رسول بنے، علی بنے بھی تو سب سے بڑے رسول بنے، علی بنے بھی تو سب سے بڑے رسول بنے۔ لو بتوں کو آج ہنسنے کا بہانہ مل گیا، لو بتوں کو آج ہنسنے کا بہانہ مل گیا، اور کوڑے دان میں ان کو ٹھکانہ مل گیا، اور کوڑے دان میں ان کو ٹھکانہ مل گیا۔ تو آمد بنت اسد کو دیکھ کر بولے ملک، پتھروں کو آج ہنسنے کا بہانہ مل گیا، پتھروں کو آج ہنسنے کا بہانہ مل گیا، پتھروں کو آج ہنسنے کا بہانہ مل گیا۔ تو جب 13 رجب کا ہوا تڑکا پیدا، جب 13 رجب کا ہوا تڑکا پیدا، اسنام کے دل میں ہوا دھڑکا پیدا، جب 13 رجب کا ہوا تڑکا پیدا، اسنام کے دل میں ہوا دھڑکا پیدا، حوروں نے دی احمد کو مبارکبادی، اللہ کے گھر میں ہوا لڑکا پیدا، حوروں نے دی احمد کو مبارکبادی، اللہ کے گھر میں ہوا لڑکا پیدا۔ ہو بہو پیغمبر اسلام آتا تھا نظر، ہو بہو پیغمبر اسلام آتا تھا نظر، عصمت و عفت کی چادر میں ابو طالب کا چاند، ہو بہو پیغمبر اسلام آتا تھا نظر، عصمت و عفت کی چادر میں ابو طالب کا چاند۔ تو فاطمہ بنت اسد سے ہنس کے بولے مصطفیٰ، آ گیا اللہ کے گھر میں ابو طالب کا چاند، آ گیا اللہ کے گھر میں ابو طالب کا چاند، آ گیا اللہ کے گھر میں ابو طالب کا چاند۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ دو جہاں میں بے پناہ شہرت ابو طالب کی ہے، دو جہاں میں بے پناہ شہرت ابو طالب کی ہے، دو جہاں میں بے پناہ شہرت ابو طالب کی ہے، دین کے محسن ہے یہ قسمت ابو طالب کی ہے، دین کے محسن ہے یہ قسمت ابو طالب کی ہے۔ شیر مولا فرمائیں کہ پار کر پایا نہ لشکر اس لیے غازی کا خط، پار کر پایا نہ لشکر اس لیے غازی کا خط، صورت عباس میں ہیبت ابو طالب کی ہے، صورت عباس میں ہیبت ابو طالب کی ہے، صورت عباس میں ہیبت ابو طالب کی ہے۔ تو صرف ہو مال خدیجہ یا کہ ہو خوان حسن، صرف ہو مال خدیجہ یا کہ ہو خوان حسن، کھانے والے سوچ لے دولت ابو طالب کی ہے، کھانے والے سوچ لے دولت ابو طالب کی ہے۔ تو ابتدائے ذوالعشیرہ سے ہے یہ بینی ثبوت، ابتدائے ذوالعشیرہ سے ہے یہ بینی ثبوت، دین کے دامن میں ہر دعوت ابو طالب کی ہے، دین کے دامن میں ہر دعوت ابو طالب کی ہے۔ تو ہل گئی خیبر کے در کی اس لیے چولے تمام، بازوئے حیدر میں سب طاقت ابو طالب کی ہے، بازوئے حیدر میں سب طاقت ابو طالب کی ہے، بازوئے حیدر میں سب طاقت ابو طالب کی ہے۔ تو یہ نظام دین و دنیا، یہ نظام دین و دنیا سب ہے جس کے ہاتھ میں، یہ نظام دین و دنیا سب ہے جس کے ہاتھ میں۔ رب پردہ غیبت میں وہ آیت ابو طالب کی ہے، پردہ غیبت میں وہ آیت ابو طالب کی ہے، پردہ غیبت میں وہ آیت ابو طالب کی ہے۔ تو غور سے یہ دیکھ لو الحمد سے والناس تک، غور سے یہ دیکھ لو الحمد سے والناس تک، دوستو قرآن میں مدحت ابو طالب کی ہے، دوستو قرآن میں مدحت ابو طالب کی ہے۔ تو دے رہا ہے بس وہی ماں کی طہارت کا ثبوت، قلب میں جس شخص کے الفت ابو طالب کی ہے، قلب میں جس شخص کے الفت ابو طالب کی ہے۔ 16 رجب 28 جنوری 8 بجے شب جامعۃ التبلیغ مصاحب گنج میں مولانا جعفر عباس صاحب کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ شب میں 8 بجے جو ہر سال آل انڈیا جشن منعقد ہوتا ہے، اس سال ہی منعقد ہوگا، آپ حضرات اس میں
کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ ہمارے مہمان شاعر کو آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ حضرات آج کی ہماری فہرست جو ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ سینئر کون ہے جونیئر کون ہے، بلکہ آپ کی سماعت کا اندازہ لگا کر شاعروں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو 110 ردیف میں آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ اس جشن کو بھی 110 سال پورے ہو رہے ہیں۔ مولا علی کے عدد بھی 110 ہیں اور نمک کے عدد بھی 110 ہیں۔ اب یہ قطعہ ملاحظہ فرمائے کہ ہے نور عشق علی، دیکھیے گا مسیب بھائی، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے۔ ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے۔ علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے۔ علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے۔ اے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے۔ علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی کونا مشق شاعر اہل بیت اور آپ کے پسندیدہ شاعر اہل بیت، مشہور و معروف شاعر اہل بیت، عالی جناب صاحبہ جرولی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب صاحبہ جرولی صاحب۔ نعرہ صلوات۔ ولادت باسعادت امیر المومنین علیہ السلام آپ حضرات کو بہت بہت مبارک۔ ایک نعرہ صلوات پیش کر رہا ہوں، وہ ضروری ہے پیش کر رہا ہوں۔ کہ حق اعتبار کو بے اعتبار لکھ دیتا، حق اعتبار کو بے اعتبار لکھ دیتا، اور رسول پاک کو بھی سایہ دار لکھ دیتا، رسول پاک کو بھی سایہ دار لکھ دیتا۔ اور اگر علی نہیں سوتے نبی کے بستر پر، زمانہ ہجرت شب کو فرار لکھ دیتا۔ زمانہ ہجرت شب کو فرار لکھ دیتا۔ ایک ربائی اور سماعت فرمائیے گا۔ کہ سینے میں سلونی کا جگر رکھتا ہے، سینے میں سلونی کا جگر رکھتا ہے، اور معراج میں کیا ہوا خبر رکھتا ہے، معراج میں کیا ہوا خبر رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں اسی لیے اسے عین اللہ سوتا ہے مگر سب پر نظر رکھتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات کہ مولا کائنات کی شان میں ایک منقبت پیش کر رہا ہوں سر۔ شان بھائی سماعت فرمائیے کہ یہ فلسفہ
تو سماعت پبار ہو رہا ہے، یہ فلسفہ تو سماعت پبار ہو رہا ہے، اور علی سے بغض محمد سے پیار ہو رہا ہے، یہ فلسفہ تو سماعت پبار ہو رہا ہے، علی سے بغض محمد سے پیار ہو رہا ہے، اور ضرور دشمن مولا علی رہا ہوگا، کہ ضرور دشمن مولا علی رہا ہوگا، اور یہ کس کی قبر میں اب تک فشار ہو رہا ہے۔ یہ فلسفہ تو سماعت پبار ہو رہا ہے، علی سے بغض محمد سے پیار ہو رہا ہے، اور ضرور دشمن مولا علی رہا ہوگا، یہ کس کی قبر میں اب تک فشار ہو رہا ہے۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ علی کے آنے سے پہلے، سماعت فرمائیے گا کہ علی کے آنے سے کعبے میں مچ گئی ہلچل، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے، علی کے آنے سے کعبے میں مچ گئی ہلچل، اور یہ لگ رہا ہے بتوں کا شکار ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے بتوں کا شکار ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی بھیک ملی ہے، کچھ ایسی بھیک ملی ہے تمہاری چوکھٹ سے، کچھ ایسی بھیک ملی ہے تمہاری چوکھٹ سے، اور تمہارے در کا گدا شہریار ہو رہا ہے، تمہارے در کا گدا شہریار ہو رہا ہے۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ یہ جبرائیل سے کہہ دو کہ پر سمیٹے رہیں، سماعت فرمائیے گا کہ یہ جبرائیل سے کہہ دو کہ پر سمیٹے رہیں، علی کے تیغے ذوالفقار کا وار ہو رہا ہے، علی کی تیغے ذوالفقار کا وار ہو رہا ہے۔ اور چند شعر اور سماعت فرمائیے گا اسی سلسلے کے، اسی زمین میں مولا عصر کی شان میں، سماعت فرمائیے گا کہ کوئی تو ہے جو فرس پر سوار ہو رہا ہے، کوئی جو ہے جو فرس پر سوار ہو رہا ہے، یہ کیوں لباس ہوا تار تار ہو رہا ہے، یہ کیوں لباس ہوا تار تار ہو رہا ہے، اور امام آب رواں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور فلک سے چشمہ کوثر نثار ہو رہا ہے، فلک سے چشمہ کوثر نثار ہو رہا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں انتقام خون حسین، اسی لیے تو تیرا انتظار ہو رہا ہے، کسی کے بس میں نہیں انتقام خون حسین، اسی لیے تو تیرا انتظار۔ ضرور دشمن مولا علی رہا ہوگا، یہ جس کی قبر میں اب تک فشار ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے کتنے مطلب منجھی ہوئی شاعری آپ نے سماعت فرمائی، ان سے استادانہ اور فنکارانہ ساری صلاحیتیں اس شاعری میں موجود تھیں، اس لیے میں چاہ رہا تھا چونکہ آپ لوگ اس وقت سننے کے لیے آمادہ ہیں تو اس لیے میں نے ان کو پیش کر دیا۔ ہم نے ابھی اپنا ایک مقامی کو نمک شاعر اہل بیت آپ کی سماعت کے حوالے کیا ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ہی ایک شاعر جو ہمارا مہمان شاعر ہو، بیرونی شاعر ہو، آپ کی سماعت کے حوالے کیا جائے۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب مظہر سعید بہرائچی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب مظہر سعید بہرائچی۔ عرض کرتا ہوں کہ صدا جو آتی ہے
رہ رہ کے ادنو منی کی صدا جو آتی ہے رہ رہ کے ادنو منی کی تو پھر براق سخن اور تیز ہوتا ہے. صدا جو آتی ہے رہ رہ کے ادنو منی کی تو پھر براق سخن اور تیز ہوتا ہے. تو پھر براق سخن اور تیز ہوتا ہے علی کی مدح میں معراج کے مصلی پر. علی کی مدح میں معراج کے مصلی پر بشکل شیر قلم سجدہ ریز ہوتا ہے. صدا جو آتی ہے رہ رہ کے ادنو منی کی تو پھر براق سخن اور تیز ہوتا ہے. علی کی مدح میں معراج کے مصلی پر بشکل شیر قلم سجدہ ریز ہوتا ہے. بشکل شیر قلم سجدہ ریز ہوتا ہے. ایک مطلع اور 2-3 شعر ابھی جو دوران سفر مولا نے عطا کیے ہیں ملاحظہ فرمایا. عرض کرتا ہوں کہ علی کی مدح میں لکھنے کا جو ارادہ کیا, علی کی مدح میں لکھنے کا جو ارادہ کیا تو فکر نہج بلاغہ سے استفادہ کیا. علی کی مدح میں لکھنے کا جو ارادہ کیا تو فکر علی کی مدح میں لکھنے کا جو ارادہ کیا تو فکر نہج بلاغہ سے استفادہ کیا. فکر نہج بلاغہ سے استفادہ کیا. ملاحظہ فرمایا. اس کرتا ہوں کہ ورق پہ مدح علی میں قلم جو چل کے رکا, ورق پہ مدح علی میں قلم جو چل کے رکا تو یہ لگا مجھے حج پاپیادہ کیا. قلم جو چل کے رکا, ورق پہ مدح علی میں قلم جو چل کے رکا, ورق پہ مدح علی میں قلم جو چل کے رکا تو یہ لگا مجھے ایک حج پا پیادہ کیا. تو یہ لگا مجھے ایک حج پا پیادہ کیا. ملاحظہ فرمایا. عرض کرتا ہوں کہ یہ نخل مدح علی سینچتے رہیں گے صدا, یہ نخل مدح علی سینچتے رہیں گے صدا کہ تم سے حضرت بیسم یہ ہم نے وعدہ کیا. مدح علی سینچتے رہیں گے صدا, یہ نخل مدح علی سینچتے رہیں گے صدا, یہ نخل مدح علی سینچتے رہیں گے صدا کہ تم سے حضرت میثم یہ ہم نے وعدہ کیا. نصیریوں نے حدیں توڑ دیں مگر میں نے, شعر میں ملاحظہ فرمایا کہ نصیریوں نے حدیں توڑ دیں مگر میں نے علی کے عشق میں کچھ کم نہ کچھ زیادہ کیا. نصیریوں نے حدیں توڑ دی مگر میں نے, نصیریوں نے حدیں توڑ دی مگر میں نے علی کے عشق میں کچھ کم نہ کچھ زیادہ کیا. علی کے عشق میں نصیریوں نے حدیں توڑ دی مگر میں نے, نصیریوں نے حدیں توڑ دی مگر میں نے علی کے عشق میں کچھ کم نہ کچھ زیادہ کیا. علی کے عشق میں کچھ کم نہ کچھ زیادہ کیا. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمایا. عرض کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہو گیا مردہ کہ میرے مولا نے, وہ زندہ ہو گیا مردہ کہ میرے مولا نے فقط نماز جنازہ کا جو ارادہ
زندہ ہو گیا مردہ کہ میرے مولا نے فقط نماز جنازہ کا جو ارادہ کیا، فقط نماز جنازہ کا جو ارادہ کیا۔ ملاحظہ فرمائے منقبت کا مطلع ہو چین شعر ملاحظہ فرمائے اس کرتا ہوں کہ ہم تو حیدر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو حیدر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے تبرہ پڑھ ہم تو حیدر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے تبرہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو حیدر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے تبرہ پڑھ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے شعر عرض کرتا ہوں کہ منقبت قرآن ناطق کی ہے لب پر، منقبت قرآن ناطق کی ہے لب پر، منقبت قرآن ناطق کی ہے لب پر، شاعری میں ہم صحیفہ پڑھ رہے ہیں، منقبت قرآن ناطق کی ہے لب پر، منقبت قرآن ناطق کی ہے لب پر، شاعری میں ہم صحیفہ پڑھ رہے ہیں، منقبت قرآن ناطق کی ہے لب پر، شاعری میں ہم صحیفہ پڑھ رہے ہیں، حمد کے سانچے میں لہجہ ڈھل رہا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حمد کے سانچے میں لہجہ ڈھل رہا ہے، شعر بھی تسبیح زہرا پڑھ حمد کے سانچے میں لہجہ ڈھل رہا ہے، حمد کے سانچے میں لہجہ ڈھل رہا ہے، شعر بھی تسبیح زہرا پڑھ رہے ہیں، شعر بھی تسبیح زہرا پڑھ رہے ہیں، آیتیں بوسہ لبوں کا لے رہی ہیں، آیتیں بوسہ لبوں کا لے رہی ہیں، جس میں قرآن ہے وہ نقطہ پڑھ رہے ہیں، آیتیں بوسہ لبوں کا لے رہی ہیں، جس میں قرآن ہے وہ نقطہ پڑھ رہے ہیں، علم کے پردے مسلسل اٹھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے قبلہ، علم کے پردے مسلسل اٹھ رہے ہیں، غور سے نہج بلاغہ پڑھ، علم کے پردے مسلسل اٹھ رہے ہیں، غور سے نہج بلاغہ پڑھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے حیدر لکھ دیا بہلول دانا، ہم نے حیدر لکھ دیا بہلول دانا، آپ بھی کیا اس کو کعبہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے حیدر لکھ دیا بہلول دانا، آپ بھی کیا اس کو کعبہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی کیا اس کو کعبہ پڑھ رہے ہیں، ہر نفس ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہر نفس ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہم ابو طالب کا قصہ پڑھ رہے ہیں، ہر نفس ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہر نفس ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہم ابو طالب کا قصہ پڑھ رہے ہیں ابو طالب بھلا وہ کیسے کافر، ہیں ابو طالب بھلا وہ کیسے کافر، عقد سرکار مدینہ پڑھ، ہیں ابو طالب بھلا یہ کیسے کافر،
ہے ابو طالب بھلا یہ کیسے کافر عقد سرکار مدینہ پڑھ رہے ہیں، عقد سرکار مدینہ پڑھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیغ رک رک کر علی کی چل رہی ہے، تیغ رک رک کر علی کی چل رہی ہے، جنگ میں دشمن کا شجرہ پڑھ رہے ہیں، تیغ رک رک کر علی کی چل رہی ہے، جنگ میں دشمن کا شجرہ پڑھ رہے ہیں، جنگ میں دشمن کا شجرہ پڑھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آ گئے ہم کو بھی اب شجرہ شناسی، آ گئی ہم کو بھی اب شجرہ شناسی، ذکر حیدر کر کے چہرہ پڑھ آ گئی ہم کو بھی اب شجرہ شناسی، ذکر حیدر کر کے شجرہ پڑھ رہے ہیں، ذکر حیدر کر کے چہرہ پڑھ رہے ہیں، ذکر حیدر کر کے چہرہ پڑھ رہے ہیں، ذکر حیدر جو نہیں کرتے وہ حافظ، ذکر حیدر جو نہیں کرتے وہ حافظ، آج تک قرآن آدھا پڑھ رہا، ذکر حیدر جو نہیں کرتے وہ حافظ، ذکر حیدر جو نہیں کرتے وہ حافظ، ذکر حیدر جو نہیں کرتے وہ حافظ، آج تک قرآن آدھا پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے حرف جلی میں کل ایمان، لکھا ہے حرف جلی میں کل ایمان، پڑھنے والے دین پورا پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے حرف جلی میں کل ایمان، پڑھنے والے دین پورا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے دین پورا پڑھ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا عرض کرتا ہوں کہ کیوں نہ پھر ہم بھی پڑھیں نعت علی اب، کیوں نہ پھر ہم بھی پڑھیں نعت علی اب، وقت مشکل شاہ بطحا پڑھ رہے ہیں، وقت مشکل شاہ بطحا پڑھ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وقت مدحت لگتا ہے ممبر پہ مظہر، وقت مدحت لگتا ہے ممبر پہ مظہر، ہم سرے عرش معلا پڑھ رہے ہیں، ہم سرے عرش معلا پڑھ رہے ہیں، ہم سرے عرش معلا پڑھ، ایک مطلب اور کچھ ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں میں مطلب جہاں میں دوسرا کعبہ بہت ہی مشکل ہے، جہاں میں دوسرا کعبہ بہت ہی مشکل ہے، علی سا دوسرا ملنا بہت ہی مشکل ہے، جہاں میں دوسرا کعبہ بہت ہی مشکل ہے، علی سا دوسرا ملنا بہت ہی مشکل ہے، بغیر یاد علی سچ بتاتا ہوں لوگوں، بغیر یاد علی سچ بتاتا ہوں لوگوں، ہمارے دل کا دھڑکنا بہت ہی مشکل ہے، بغیر یاد علی سچ بتاتا ہوں لوگوں، ہمارے دل کا دھڑکنا بہت ہی مشکل ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ عرض کرتا ہوں کہ علی سے عشق کا دعویٰ بہت ہی آسان ہے، علی سے عشق کا دعویٰ بہت ہی آسان ہے، فراز دار کا رستہ بہت ہی مشکل، علی سے عشق کا دعویٰ بہت ہی آسان ہے، فراز دار کا رستہ بہت ہی مشکل ہے، کٹی زبان پہ بھی ذکر مرتضیٰ ہے گواہ، کٹی زبان پہ بھی ذکر مرتضیٰ ہے گواہ،
دیے کی لو کو کترنا بہت ہی مشکل ہے، کٹی زبان پہ بھی ذکر مرتضیٰ ہے گواہ، کٹی زبان پہ بھی ذکر مرتضیٰ ہے گواہ، دیے کی لو کو کترنا بہت ہی مشکل ہے، دیے کی لو کو کترنا بہت ہی مشکل ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ جہاں میں ایک سے ایک اہل علم گزرے ہیں، جہاں میں ایک سے ایک اہل علم گزرے ہیں، مگر سلونی کا دعویٰ بہت ہی مشکل ہے، جہاں میں ایک سے ایک اہل علم گزرے ہیں، مگر سلونی کا دعویٰ بہت ہی مشکل ہے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہے اس میں شرط خدا یا رسول ہونے کی، ہے اس میں شرط خدا یا رسول ہونے کی، علی کو ورنہ سمجھنا ہے اس میں شرط خدا یا رسول ہونے کی، ہے اس میں شرط خدا یا رسول ہونے کی، علی کو ورنہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے عرض کرتا ہوں کہ علی کو ورنہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، اسی طرح سے ہے مشکل بیان وصف علی، ملاحظہ فرمایا کہ اسی طرح سے ہے مشکل بیان وصف علی کہ جیسے تاروں کا گننا بہت ہی مشکل، اسی طرح سے ہے مشکل بیان وصف علی کہ جیسے تاروں کا گننا بہت ہی مشکل ہے، کہ جیسے تاروں کا گننا بہت ہی مشکل ہے، کہ جیسے تاروں کا گننا بہت ہی مشکل ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ وہ لتا سا قصیدہ خدا کے لہجے میں، وہ لتا سا قصیدہ خدا کے لہجے میں لکھوں میں ایسا قصیدہ بہت ہی مشکل ہے، لکھوں میں ایسا قصیدہ بہت ہی مشکل ہے، اٹھانے کو تو اے مظہر اٹھا لیا ہے قلم، اٹھانے کو تو اے مظہر اٹھا لیا ہے قلم، علی کی شان میں لکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ ہے اس میں شرط خدا یا رسول ہونے کی، علی کو ورنہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ جو حضرات باہر دور کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب وہ اندر تشریف لے آئیں۔ بہت ہی معیاری محفل اس وقت چل رہی اور آپ لوگوں کی واقعی میں اس وقت جو آپ لوگوں کی سماعتیں ہیں تو وہ آج سے 50 سال پہلے دیکھی گئی تھیں، یعنی جس انداز سے آپ حضرات سن رہے ہیں، کوئی بھی اچھا شعر اس اچھے شعر کا خون نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ لوگ، اور بہت کھل کے داد دے رہے ہیں، سمجھ کے داد دے رہے ہیں، ہوا میں داد نہیں دے رہے ہیں بلکہ سمجھ بوجھ کے داد دے رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے سماعت کے حوالے ایسے ہی سنجیدہ شعرا فی الحال میں کر رہا ہوں، اور یہاں سبھی سنجیدہ شاعر ہیں جو تشریف لائیں، سب کے پاس ایک سے ایک کلام ہے۔ علی کو ورنہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، علی کو سمجھنا مشکل تو کیا بلکہ ناممکن ہے۔ تو بہرحال یہ بس فیروز صاحب میں شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، ایک مطلع 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباؤ العظیم کہتا ہے۔ پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباؤ العظیم کہتا ہے، ماں علی کا ایسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا ایسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ علی کا ایسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا ایسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا ایسا کہاں سرپرست دنیا میں، یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا ایسا کہاں بارم اللہ۔ پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباؤ العظیم کہتا ہے، علی کا ایسا کہاں سرپرست دنیا میں،
گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے، اب شعر مظاہر فرمائیں گے، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، وہ خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا۔ خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے۔ شعر مظاہر فرمائیں کہ جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے، علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے، علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے، علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے۔ یہ چونکہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ شعر سن رہے ہیں، واقعی وہ بہت معیاری سماعتیں آپ کی اس وقت ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، وہ تہذیب اور وہ سماعتیں، وہ انداز داد سخن، یہ سب مطلب ترس رہی تھی، کان ترس رہے تھے سننے کے لیے، آنکھیں ترس رہی تھیں دیکھنے کے لیے، لیکن آج وہ منظر ہے، اسی لیے میں نے بھی فائدہ اٹھا لیا اور وہ منقبت کے شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اور آئیے میں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے بہت ہی مطلب قابل اور علمی شخصیت، یعنی جو 2 in 1 ہیں، خطیب بھی ویسے ہی ہیں، شاعر بھی ویسے ہی ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا فراز واسطی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے جناب مولانا فراز واسطی۔ اچھا میں نے کہا مجھے شاید 50 سال پرانا حاضر کرتا ہوں کہ تخیلات زمانے میں عام کر دوں گا، تاثرات کو جذب کلام کر دوں گا، تاثرات کو جذب کلام کر دوں گا، میری نگاہ کا مرکز وہ ایک نقطہ ہے، اسی پہ اپنی بصیرت تمام کر دوں، میری نگاہ کا مرکز وہ ایک نقطہ ہے، اسی پہ اپنی بصیرت تمام کر دوں گا، اسی پہ اپنی بصیرت تمام کر دوں گا۔ حاضر کرتا ہوں کہ موسم کا اعتدال، فضاؤں کا گن علی، موسم کا اعتدال، فضاؤں کا گن علی، ابر کرم کا راگ تو موجوں کی دھن علی،
مظہر بھائی شعر دیکھیں، ابر کرم کا راگ تو موجوں کی دھن علی، سنتے ہیں صرف کن سے ہوئی کائنات خلق، کن کہہ دیا خدا نے مگر کار کن علی۔ موسم کا اعتدال، فضاؤں کا گن علی، ابر کرم کا راگ تو موجوں کی دھن علی، موسم کا اعتدال، فضاؤں کا گن علی، ابر کرم کا راگ تو موجوں کی دھن علی، سنتے ہیں صرف کن سے ہوئی کائنات خلق، کن کہہ دیا خدا نے مگر کار کن علی، کن کہہ دیا خدا نے مگر کار کن علی۔ پاک ہے ذات نقائص سے میرے مولا کی، صاف قرآن کا اعلان جلی کہتا ہے، کتنے کم عقل ہیں کہتے ہیں علی کو جو خدا، سچ تو یہ ہے کہ خدا خود کو علی، کتنے کم عقل ہیں کہتے ہیں علی کو جو خدا، سچ تو یہ ہے کہ خدا خود کو علی کہتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ خدا خود کو علی کہتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ خدا خود کو علی کہتا ہے۔ دیکھیے یاد آ رہا ہے قطع اور پڑھتا ہوں علامتی کہ بالکل مصائب میں سے کوشش کی ہے، خالص مصائب کا پہلو ہے کہ منکرے، چونکہ غازی کا روضہ ہے اس لیے ذہن میں آ گیا تو پڑھ رہا ہوں، منکرے عظمت زہرا کو سکھانا تھا سبق، منکر عظمت زہرا کو سکھانا تھا سبق، اپنی بیٹی کے لیے اس لیے سرور اٹھے، اپنی بیٹی کے لیے اس لیے سرور اٹھے، یوں اٹھا بالی سکینہ کے لیے شاہ کا سر، جیسے تعظیم کو زہرا کی پیمبر، یوں اٹھا بالی سکینہ کے لیے شاہ کا سر۔ جیسے تعظیم کو زہرا کی پیمبر اٹھے، وہ لوگ ماتمی حلقوں سے فاصلوں پر رہیں، نماز کے جو مسائل سکھا رہے ہیں ہمیں، ہم اپنے خون سے نکلے ہیں باوضو ہو کر، حبیب ابن مظاہر بلا رہے ہیں ہمیں، حبیب ابن مظاہر بلا رہے ہیں ہمیں، حبیب ابن مظاہر بلا رہے ہیں ہمیں۔ اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ یہ اتحادیوں کی نظر ہے کہ قیام حضرت مختار سے اب تک ہے میدان میں، قیام حضرت مختار سے اب تک ہے میدان میں، ثبات نعرہ حیدر ہمیں ہلنے نہیں دیتا، ثبات نعرہ حیدر ہمیں ہلنے نہیں دیتا، وہ خط جو ریت پا تلوار سے غازی نے کھینچا تھا، ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، وہ خط جو ریت پا تلوار سے غازی نے کھینچا تھا، ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، قیام حضرت مختار سے ہر ایک اب تک ہے میدان میں،
ثبات نعرے حیدر ہمیں ہلنے نہیں دیتا، وہ خط جو ریت پر تلوار سے غازی نے کھینچا تھا، ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا، ہمیں وہ اہل باطل سے گلے ملنے نہیں دیتا۔ دیکھیے نیر بھائی نے 50 سال پرانا بتایا ہے یہاں مجھے، انہوں نے کہا 50 سال پرانی سماعت ہے، تو ان کے حساب سے 50 سال تو خیر اب وہ تو فیصلہ آپ کریں کتنے سال پرانی شاعری ہے میری، بہت پرانا قصیدہ میں عرض کرتا ہوں، حالانکہ یہ کہہ چکے کہ محفل میں کہ قصیدہ چلتا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اصل میں مظہر بھائی نے پڑھا ہے تو کچھ شعر بس سن لیجیے تشویف کے۔ جھونکا ہر ایک آج معطر ہوا کا ہے، مطلب دیکھیں تشویف کا سر، جھونکا ہر ایک آج معطر ہوا کا ہے، ماحول پر کرم یہ کسی خوش ادا کا ہے، ماحول پر کرم یہ کسی خوش ادا کا ہے، پھولوں کی انجمن میں ہے گل پیرہن کی بات، پھول و شعر سنیں، پھولوں کی انجمن میں ہے گل پیرہن کی بات، چرچا رخ گلاب پہ گلگوں قبا کا ہے، چرچا رخ گلاب پہ گلگوں قبا کا ہے، چرچا رخ گلاب پہ گلگوں قبا کا ہے، تو بے باک ہے گلاب کی ہر ایک پنکھڑی، بے باک ہے گلاب کی ہر ایک پنکھڑی، ہر ایک گل کے رخ پر تبسم بلا کا ہے، ہر ایک گل کے رخ پر تبسم بلا کا ہے، تو کہتی ہیں یہ گلابوں سے بلبل کی شوخیاں، کہتی ہیں یہ گلابوں سے بلبل کی شوخیاں، کوئی تو ہے یہ فیض کسی کی ادا کا ہے، کوئی تو ہے یہ فیض کسی کی عطا کا ہے، رنگت بتا رہی ہے یہ ہر ایک پھول کی، رنگت بتا رہی ہے یہ ہر ایک پھول کی، رمز حیات گل میں کسی کی ادا کا ہے، رمز حیات گل میں کسی کی ادا کا ہے، تو ہر سو سجی ہوئی ہے اجالوں کی انجمن، ہر سو سجی ہوئی ہے اجالوں کی انجمن، دونوں جہاں میں فیض یہ نور خدا کا ہے، دونوں جہاں میں فیض یہ نور خدا کا ہے، تو نور خدائے پاک سے مختص ہے ان کا نور، طوفان کا نہ خوف نہ خطرہ ہوا کا ہے، طوفان کا نہ خوف، تو ہر دور میں چلی ہیں ضلالت کی آندھیاں، روشن چراغ آج بھی مدحو ثنا کا ہے، روشن چراغ آج بھی مدحو ثنا کا ہے، تو آسان نہیں، مطلب حاضر کرتا ہوں اور دو شعر کہ آسان نہیں یہ مرحلہ مدحو ثنا کا ہے، بندے کا کب ہے کام یہ اصلاً خدا کا ہے، آسان نہیں یہ مرحلہ مدحو ثنا کا ہے، بندے کا کب ہے کام یہ اصلاً خدا کا ہے، تو مرضی کردگار کے مالک ہیں مرتضیٰ، جو کچھ بھی ہے جہاں میں وہ سب مرتضیٰ کا، مرضی کردگار کے مالک ہیں مرتضیٰ، جو کچھ بھی ہے جہاں میں وہ سب۔ شعر حاضر کرتا ہوں، ایک شعر کہ چلے براق صبر کہ مر کر بھی دیکھ لیں، چلے مظہر بھائی شعر پڑھ رہا ہوں بس، اور اس کے بعد ایک شعر اور پڑھوں گا۔ چلے براق صبر کہ مر کر بھی دیکھ لیں، معراج انتظار بہانہ قضا کا ہے، چلے براق صبر کہ مر کر بھی دیکھ لیں، چلے براق صبر کہ مر کر بھی دیکھ لیں، معراج انتظار بہانہ قضا کا ہے،
تو عمر طویل مانگی ہے دیدار کے لیے، ورنہ جہاں میں کیا ہے جو باعث دعا کا ہے۔ عمر طویل مانگی ہے دیدار کے لیے، ورنہ جہاں میں کیا ہے جو باعث دعا کا ہے اہل انتظار کا قبلہ وہ اس لیے کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے۔ مولانا فراز وادسی صاحب بہت ہی فکر انگیز اشعار سے اور اپنے استادانہ کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے، اور آپ لوگ ویسی سماعت بھی کر رہے تھے اور ویسی داد بھی دے رہے تھے۔ حضرات ہمارے خورشید رضا فتح پوری صاحب جو بہرحال یہ کہ تکلیف سے دو چار ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فریکچر ہو گیا تھا، بالکل ہماری طرح جیسے ہم تو ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ان کے درد کو۔ تو بہرحال وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس بارگاہ میں کچھ کلام پیش کر کے اس کے بعد ہمارے ابھی بیرونی شاعر اور بھی ہمارے پاس، اور ہمارے آپ کے پسندیدہ شعراء یہاں موجود ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے۔ ہمارے مولانا میثم زیدی صاحب ہیں، حویث عمر زیدی صاحب ہیں، اور مہندی پور سے تشریف لائیں، مرزا پور سے تشریف لائیں جناب مہدی صاحب، وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے استاد الشعراء اعجاز زیدی صاحب وغیرہ تشریف فرمائیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کے حق میں دعا بھی فرما دیں کہ مکمل ان کو صحت عطا ہو، اس تکلیف سے ان کو نجات ملے اس جشن کے صدقے میں۔ آئیے السلام علیکم، شکریہ شکریہ۔ ایک بار اور نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں حضرات۔ پتن صاحبہ کی کربلا میں زہرا کا چاند کے عنوان سے شعبان کا دوسرا جمعہ یہ محفل منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ پتن صاحبہ کی کربلا میں شعبان کا دوسرا جمعہ پڑے گا 8 بجے شب میں۔ عرض کر رہا ہوں کہ آئیے مل جل کے یہ خالص عبادت کیجئے، آئیے مل جل کے یہ خالص عبادت کیجئے، دشمن مولا علی پر کھل کے لعنت کیجئے۔ آئیے مل جل کے یہ خالص عبادت کیجئے، دشمن مولا علی پر کھل کے لعنت کیجئے۔ محفل مدحت میں دل کو صاف کر کے آئیے، محفل مدحت میں دل کو صاف کر کے آئیے، ورنہ جی چاہے جہاں جا کر سیاست کیجئے، ورنہ جی چاہے جہاں جا کر سیاست کیجئے۔ اور بھی شاید سب پرانی پڑھ رہا ہوں نیا کہ غرض ہم کو نہیں کوئی اداروں کی سیاست سے، سمجھائیں، غرض ہم کو نہیں کوئی اداروں کی سیاست سے، ہمارا کام بس آل نبی کی مدح خوانی ہے۔ غرض ہم کو نہیں کوئی اداروں کی سیاست سے، ہمارا کام بس آل نبی کی مدح خوانی ہے۔ دو مجھ سے سمجھ کہ وہ کوئی شخص جو آل نبی سے بغض رکھتا ہو تو حقیقت میں حرام اس شخص کے ہاتھوں کا پانی ہے۔ وہ کوئی شخص جو آل نبی سے بغض رکھتا ہو حقیقت میں حرام اس شخص کے ہاتھوں کا پانی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ فرمائیں جب نعرہ سلوا پڑھتے حضرات میں سفری ہو رہی میں بتاؤں اہل بیان حق بیانیوں کا مجمع ہے یہاں ماشاءاللہ سے کہ حق کو حق کہنے کی گر جرت نہیں ہے آپ میں،
حق کو حق کہنے کی گر جرات نہیں ہے آپ کے سامنے، حق کو حق کہنے کی گر جرات نہیں ہے آپ میں، تو کیوں چلے آئے میں الفت کے میں خاروں کے بیچ؟ حق کو حق کہنے کی گر جرات نہیں ہے آپ میں، کیوں چلے آئے میں الفت کے میں خاروں کے بیچ؟ دشمن آل نبی پر کھل کے لعنت بھیجیے، ورنہ چپکے بیٹھیے جا کر رواداروں کے بیچ۔ حق پہ حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں۔ سمجھ کہ ہونے نہ دے جو ذکر علی اس جہان میں، ہونے نہ دے جو ذکر علی اس جہان میں، القاعدہ میں دم ہے نہ دم طالبان میں۔ ہونے نہ دے جو ذکر علی اس جہان میں، القاعدہ میں دم ہے نہ دم طالبان میں۔ ہوتی رہیں گی دشمن حیدر پر لعنتیں، محفل ہو محفل زمین پر ہو کہ ہو آسمان میں۔ ہوتی رہیں گی دشمن حیدر پر لعنتیں، محفل زمین پر ہو کہ ہو آسمان میں، محفل زمین پر ہو کہ ہو آسمان میں۔ اب 4-5 شعر ہو سنیے، زیادہ میں نہیں حاضر ہو گیا ہوں، اور حضرات ہیں ہمارے مہمان شعراء کرام بھی ہیں، 4-5 شعر اور سن لیے کہ یہ حرف و لفظ اور یہ صدائیں علی کی ہیں، یہ حرف و لفظ اور یہ صدائیں علی کی ہیں، سورے یہ آیتیں یہ دعائیں علی کی ہیں، سورے یہ آیتیں یہ دعائیں علی کی ہیں، یہ سلسبیل و کوثر و طوبیٰ و عرش و فرش، یہ سلسبیل و کوثر و طوبیٰ و عرش و فرش، جنت کی خوشگوار ہوائیں علی کی ہیں، جنت کی خوشگوار ہوائیں علی کی ہیں۔ اب سما میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں کہ مشرق ہو یا شمال ہو، مغرب ہو یا جنوب، مشرق ہو یا شمال ہو، مغرب ہو یا جنوب، دھرتی گگن سمیت دشائیں علی کی ہیں، دھرتی گگن سمیت دشائیں علی کی ہیں، دھرتی گگن سمیت دشائیں علی کی ہیں۔ اور سمجھوائیں کعبے میں جو لگائیں خلیل و ذبیح نے، کعبے میں جو لگائیں خلیل و ذبیح نے، ساری پوترتم وہ شلائیں علی کی ہیں، ساری پوترتم وہ شلائیں، شلا نیاز کا گھوٹا تو بن گیا، مندر تو بن گیا، ساری پوترتم وہ شلائیں علی کی ہیں۔ سمجھوائیں اللہ کی کتاب میں سوروں کی شکل میں، اللہ کی کتاب میں سوروں کی شکل میں لکھی ہوئی یہ ست کتھائیں علی کی ہیں، اللہ کی کتاب میں سوروں کی شکل میں لکھی ہوئی یہ ست کتھائیں، ست کتھائیں علی کی ہیں۔ یہ علم و فن ادب ہے انہی کے طفیل میں، یہ علم و فن ادب ہے انہی کے طفیل میں، اور وگیان و گیان و شلپ کلائیں علی کی ہیں، کیا ہے یہ علم و فن ادب ہے انہی کے طفیل میں، وگیان و گیان و شلپ کلائیں علی کے۔ آخری شعر سب چھوڑ رہا ہوں کہ اسلام کے آخری شعر سماعت فرما لیتے ہیں بھیا، 1 منٹ پر میں آخری شعر پڑھ لوں بھائی صاحب، مولانا صاحب 1 منٹ، صرف ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ علم و فن ادب ہے انہی کے طفیل میں، وگیان و گیان و شلپ کلائیں
علی کے ہیں. ایک شعر دو پڑھتا ہوں کہ سندر ہمالیہ ہو کہ طور کلیم ہو. سندر ہمالیہ ہو کہ طور کلیم ہو، پربت کی یہ وشال لتائیں علی کی ہے. سندر ہمالیہ ہو کہ طور کلیم ہو، پربت کی یہ وشال لتائیں علی کی ہیں. آخری شعر آپ سے پڑھ رہا ہوں کہ اسلام کے بنے ہیں قوانین جس جگہ یہ جہاں، اسلام کے بنے ہیں قوانین یہ جہاں، اسلام کے بنے ہیں قوانین یہ جہاں، وہ سب کی سب ودھان سبھائیں علی کی ہیں. اسلام کے بنے ہیں، اسلام کے بنے ہیں قوانین یہ جہاں، وہ سب کے سب ودھان سبھائیں علی. بھائی جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا. حضرات، محفل بہت جلدی اپنے اختتامی منزلیں طے کر رہی ہے، اور اس کے بعد حسب دستور قرآن اندازی، یہ تبرک جو رکھے ہوئے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور نظر مولا کا بھی اہتمام ہے. آپ حضرات اسی طریقے سے آخر تک تشریف رکھیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب فراز جعفر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب فراز جعفر صاحب آئیے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. کہتا ہوں سر پر رکھ کے میں قرآن یا علی، کہ کہتا ہوں سر پر رکھ کے میں قرآن یا علی، اسلام پر ہے آپ کا احسان یا علی. کہتا ہوں سر پر رکھ کے میں قرآن یا علی، اسلام پر ہے آپ کا احسان یا علی. اور جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی. جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی. جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی. اور جب ذکر ہم نے چھیڑا تیری ذوالفقار کا، جب ذکر ہم نے چھیڑا تیری ذوالفقار کا، شجروں کے سب کی ہو گئی پہچان یا علی. جب ذکر ہم نے چھیڑا تیری ذوالفقار کا، شجروں کے سب کی ہو گئی پہچان یا علی. اور خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، اب جا رہا ہے ہاتھ سے میدان یا علی. خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، اب جا رہا ہے ہاتھ سے میدان یا علی. اور کچھ لوگ پھر بھی آپ کو پہچانتے نہیں، کچھ لوگ پھر بھی آپ کو پہچانتے نہیں، پڑھتے ہیں روز سورہ رحمان یا علی. کچھ لوگ پھر بھی آپ کو پہچانتے نہیں، پڑھتے ہیں روز سورہ رحمان یا علی. ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور 4-5 شعر کہ ملک سوال کریں ہم جواب رکھتے ہیں، ملک سوال کریں ہم جواب رکھتے ہیں، کہ اب لحد میں قدم بو تراب رکھتے ہیں، کہ اب لحد میں قدم بو تراب رکھتے ہیں. اور وہ بند ذکر علی کا جو باب رکھتے ہیں،
وہ بند ذکر علی کا جو باب رکھتے ہیں، ادھورے علم کی پوری کتاب رکھتے ہیں، ادھورے علم کی پوری کتاب رکھتے ہیں، اور کہاں پر کون سے شجرے کو کب تراشنا ہے، کہاں پر کون سے شجرے کو کب تراشنا ہے، میان جنگ علی سب حساب رکھتے ہیں، کہاں پر کون سے شجرے کو کب تراشنا ہے، میان جنگ علی سب حساب رکھتے ہیں، اور زیارت نجف و کاظمین و کرب و بلا، زیارت نجف و کاظمین و کرب و بلا ہم اپنی آنکھوں میں چن چن کے خواب رکھتے ہیں، زیارت نجف و کاظمین و کرب و بلا ہم اپنی آنکھوں میں چن چن کے خواب رکھتے ہیں، اور جو اتحاد کے قائل ہیں ہم نے دیکھا ہے، جو اتحاد کے قائل ہیں ہم نے دیکھا ہے، وہ اپنے چہرے پر دوہری نقاب رکھتے ہیں، جو اتحاد کے قائل ہیں ہم نے دیکھا ہے، وہ اپنے چہرے پر دوہری نقاب رکھتے ہیں، اور فراز دار پر ہم کو بتا گئے میسم، فراز دار پر ہم کو بتا گئے میسم، ہم ایک سوال کے 14 جواب رکھتے ہیں، فراز دار پر ہم کو بتا گئے میسم، ہم ایک سوال کے 14 جواب رکھتے ہیں، اور آخری میں ایک بتلا اور 4 شعر سماعت فرما لیں اور زحمت تمام، کہ ہر روز نیا درد سنا دیتی ہیں آنکھیں، ہر روز نیا درد سنا دیتی ہیں آنکھیں، اے شہر نجف تجھ کو صدا دیتی ہیں آنکھیں، اے شہر نجف تجھ کو صدا دیتی ہیں آنکھیں، اور ایک ایک ورق نہج بلاغہ تجھے پڑھ کر، ایک ایک ورق نہج بلاغہ تجھے پڑھ کر معبود حقیقی کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں، معبود حقیقی کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں، اور مس ہو کے پلٹتی ہیں جو دہلیز علی سے، مس ہو کے پلٹتی ہیں جو دہلیز علی سے، دنیا تیرا معیار گرا دیتی ہیں آنکھیں، دنیا تیرا معیار گرا دیتی ہیں آنکھیں۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے۔ جب 3 بار دین کا نقصان ہو گیا تب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی۔ جناب فراز جعفر صاحب کے بعد آئیے حضرات، میں ہماری فہرست میں بیرونی شاعر جناب مہندی مرزا پوری صاحب کا نامی ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت مشہور و معروف شاعر ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں ان کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ ہمارے مہمان شاعر جناب مہندی مرزا پوری صاحب، آئیے تشریف لائیں۔ اللہم صلی اللہ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں حضرات کی خدمت میں۔ مطلب فرمائیں۔ علی والے ہیں ہم، جشن علی ہم کو منانا ہے، علی والے ہیں ہم، جشن علی ہم کو منانا ہے، علی والے ہیں ہم، جشن علی ہم کو منانا ہے، جو جلتے ہیں علی سے ان کو ہر لمحہ جلانا، جو جلتے ہیں
لمحہ جلانا ہے کہ مبارک باد دینے کے لیے حیدر کی آمد پر ملاحظہ فرمائیں مبارک باد دینے کے لیے حیدر کی آمد پر ابو طالب کے گھر اہل فلک کا آنا جانا ہے ابو طالب کے گھر اہل فلک کا آنا جانا ہے اور یہ بچہ آج جو پیدا ہوا اللہ کے گھر میں یہ بچہ آج جو پیدا ہوا اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اسے دروازہ خیبر اٹھانا جمع ہو کر اسے دروازہ خیبر اٹھانا ہے اور جو کچھ مانگنا مولا سے آ کر مانگ لو لوگو ہے جو کچھ مانگنا مولا سے آ کر مانگ لو لوگو انہی کے قبضہ قدرت میں قدرت کا خزانہ ہے انہی کے قبضہ قدرت میں قدرت کا خزانہ ہے اور ابھی ہے وقت حیدر کی ولایت مان لے مفتی ابھی ہے وقت حیدر کی ولایت مان لے مفتی بروز حشر گر خود کو جہنم سے بچانا بروز حشر گر خود کو جہنم سے بچانا ہے اس جشن کے 110 سال ہو گئے ہیں ملاحظہ فرمائیں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہوئے ہیں 110 سال پورے جشن مولا کے ہوئے ہیں 110 سال پورے جشن مولا کے ہمیشہ جشن مولود حرم یوں ہی منانا ہمیشہ جشن مولود حرم یوں ہی منانا ہے اور یہ مہدی اس لیے آیا ہے مولا آپ کے در پر
یہ مہدی اس لیے آیا ہے مولا آپ کے در پر، یہیں پر اپنی یہ بگڑی ہوئی قسمت بنانا ہے، یہیں پہ اپنی یہ بگڑی ہوئی قسمت بنانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات ایک مطلب چند اشعار اور ہوئی رب کی عطا تیرا رجب کو، 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 ہمیں مولا ملا تیرا رجب کو، ہمیں مولا ملا تیرا رجب کو، ہمیں مولا ملا تیرا رجب کو۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات بطرخاص کہ نئے مہمان کی خاطر حرم میں، نئے مہمان کی خاطر حرم میں، نئے مہمان کی خاطر حرم میں، نیا در بن گیا تیرا رجب کو، نیا در بن گیا تیرا رجب کو، اور امامت کے شجر کا اس جہاں میں، امامت کے شجر کا اس جہاں میں، یہ پہلا گل کھلا تیرا رجب کو، مولا سلامت رکھیں، جزاک اللہ۔ امامت کے شجر کا اس جہاں میں، یہ پہلا گل کھلا تیرا رجب کو، اور خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، نصیری کا خدا تیرا رجب کو، خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، نصیری کا خدا
رجب کو، نصیری کا خدا تیرا رجب کو. خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، نصیری کا خدا تیرا رجب کو. اور یہ بھی شعر ملا ظفر میں نے بتا کہ مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک، مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک، مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک، ہوا جو معجزہ تیرا رجب کو. مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک، ہوا جو معجزہ تیرا رجب کو، ہوا جو معجزہ تیرا رجب کو. حضرات دو شعر کی زحمت اور ہے، یہ شعر آپ سبھی حضرات کے لیے ملاحظہ فرمائیں. آپ حضرات کے لیے کہ علی والوں کی یہ خوشیاں تو دیکھو، 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 ہے چہرہ آئینہ تیرا رجب کو، ہے چہرہ آئینہ تیرا رجب کو، علی والوں کی یہ خوشیاں تو دیکھو، ہے چہرہ آئینہ تیرا رجب کو. اور آخر شعر اور آپ کی زحمت تمام کہ ہیں جو بھی بد نسب سارے جہاں میں. توجہ حضرات، ذات کا شعر جواد صاحب دیکھیں، ہے جو بھی بد نسب سارے جہاں میں، ہے جو بھی بد نسب سارے جہاں میں، انہی کا دل جلا تیرا رجب کو، ہے جو جو بھی بد نسب سارے جہاں میں، انہی کا دل جلا تیرا
رجب کو انہی کا دل جلا تیرا رجب کو. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے اپنا بنا لو میرے مولا, مجھے اپنا بنا لو میرے مولا, مجھے اپنا بنا لو میرے مولا. ہے مہدی کی دعا تیرا رجب کو, ہے مہدی کی دعا تیرا رجب کو, ہے مہدی کی دعا تیرا رجب کو. خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے, خدا کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے. نصیری کا خدا تیرا رجب کو, نصیری کا خدا تیرا رجب. مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک, مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک. ہوا جو معجزہ تیرا رجب کو, ہوا جو معجزہ تیرا رجب کو. مٹا پائی نہ دنیا اس کو اب تک, ہوا جو معجزہ تیرا رجب کو. حضرات 12 بج چکے ہیں اور 13 رجب کا آغاز ہو چکا ہے. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بھی یہاں شریک ہے وہ یہ کہہ کر اٹھے گا کہ شریک جشن تھا 12 کو, لیکن یہاں سے میں گیا 13 رجب کو. تو حضرات یہ سعادت بھی آپ حضرات کو نصیب ہو رہی ہے. اور آئیے میں بالکل وقت نہیں لوں گا, میں گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا عسکری صاحب قبلہ کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ہماری فہرست میں چند شعراء کرام ہیں, اس کے بعد پھر قرآن داجی کا سلسلہ ہے, پھر اس کے بعد نظر مولا ہے, اور پھر انشاءاللہ 13 رجب کو آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات. ایک مطلع 2 شعر اولاً اس کا نام فرمائیں کہ خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے, خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے, کریم آل محمد تمہارے آنے سے. خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے, کریم آل محمد تمہارے آنے سے. اور خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا, خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا, جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا, خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا, جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے, جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے. اور کھچی وہ تیغ
گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے، کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے۔ حضرت ایک منقبت کے چند شعر ہیں کہ اپنی ہی ذات میں جو خود تھا سراپا کعبہ، مولانا فرمائیں اپنی ہی ذات میں جو خود تھا سراپا کعبہ، اس کی آمد سے ہوا آج یہ قبلہ کعبہ، اپنی ہی ذات میں جو خود تھا سراپا کعبہ، اس کی آمد سے ہوا آج یہ قبلہ کعبہ۔ شیخ مولانا فرمائیں کہ گھر ہمارا ہے مگر بھیج رہا ہوں تم کو، گھر ہمارا ہے مگر بھیج رہا ہوں تم کو، آج کے بعد ہوا اب یہ تمہارا کعبہ، گھر ہمارا ہے مگر بھیج رہا ہوں تم کو، گھر ہمارا ہے مگر بھیج رہا ہوں تم کو، آج کے بعد ہوا اب یہ تمہارا کعبہ، آج کے بعد ہوا اب یہ تمہارا کعبہ۔ مولانا فرمائیں کہ حق تو یہ ہے نہیں جاتی جو علی کی مادر، حق تو یہ ہے نہیں جاتی جو علی کی مادر، خانہ بنت اسد میں چلا آتا کعبہ، حق تو یہ ہے نہیں جاتی جو علی کی مادر، حق تو یہ ہے نہیں جاتی جو علی کی مادر، خانہ بنت اسد میں چلا آتا کعبہ، خانہ بنت اسد میں چلا آتا کعبہ۔ یا خانہ بنت اسد میں چلا آتا کعبہ، اور حکم معبود سے ہوتی نہ جو تعمیر نجف، حکم معبود سے ہوتی نہ جو تعمیر نجف، کرۂ عرش پر رہ جاتا اکیلا کعبہ، کرۂ عرش پر رہ جاتا اکیلا کعبہ۔ شیخ مولانا فرمائیں کہ لوگ قابض ہیں یہاں وارث مولود حرم، لوگ قابض ہیں یہاں وارث مولود حرم، آئیے آگے چھڑا لیجئے اپنا کعبہ، لوگ قابض ہیں، لوگ قابض ہیں، لوگ قابض ہیں یہاں وارث مولود حرم، لوگ قابض ہیں یہاں وارث مولود حرم، آئیے آگے چھڑا لیجئے اپنا کعبہ، آئیے آگے چھڑا لیجئے اپنا کعبہ۔ شیخ مولانا فرمائیں آخری شعر اس سلسلے کا بطور خاص کہ آئیے آگے چھڑا لیجئے اپنا کعبہ۔ فرمائیں کہ ایک معبود نصیری کی ولادت کے لیے، ایک معبود نصیری کی ولادت کے لیے دو رسولوں نے محبت سے بنایا کعبہ، ایک معبود نصیری کی ولادت کے لیے نصیری کی ولادت کے لیے، ایک معبود نصیری کی ولادت کے لیے دو رسولوں نے محبت سے بنایا کعبہ، دو رسولوں نے محبت سے بنایا کعبہ، ایک معبود نصیری کی ولادت کے لیے،
ایک معبود نصیری کی ولادت کے لیے دو رسولوں نے محبت سے بنایا کعبہ، دو رسولوں نے محبت سے بنایا کعبہ۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں زیادہ محمد علی۔ ایک مطلب 3-4 شعر اور آخر میں اس کا ملاحظہ فرمائیں کہ ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرمائیں کہ ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، اے نصیری ہم بھی خطرے کے نشاں تک آ گئے، ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، اے نصیری ہم بھی خطرے کے نشاں تک آ گئے، اور پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے، سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے۔ ایوان باب المراد میں شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے، آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، منتظر ساحل بموجے ہیں کہاں تک آ گئے، آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، منتظر ساحل بموجے ہیں کہاں تک آ گئے، منتظر ساحل بموجے ہیں کہاں تک آ گئے۔ ایک شعر ہے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی ادا تک آ گئے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی ادا تک آ گئے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی ادا تک آ گئے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تم سمجھتے تھے بزور ظلم مٹ جائیں گے ہم، تم سمجھتے تھے بزور ظلم مٹ جائیں گے ہم، زیر خنجر تم نے رکھا ہم سنا تک آ گئے، تم سمجھتے تھے بدور ظلم مٹ جائیں گے ہم، تم سمجھتے تھے بدور ظلم مٹ جائیں گے ہم، زیر خنجر تم نے رکھا ہم سنا تک آ گئے۔ تم سمجھتے تھے کہ زور ظلم سے مٹ جائیں گے، زیر خنجر تم نے رکھا ہم سنا تک آ گئے۔ عالی جناب مولانا عسکری صاحب سے آپ نے ان کا مرصع کلام سماعت فرمایا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرمان لکھنوی صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فرمان لکھنوی صاحب آئیے تشریف۔ حضرات اسیر بغداد کا ماتم کے عنوان سے حسین آباد کے چھوٹے امام باڑے میں 23 رجب سے 25 رجب تک مجالس منعقد ہوں گی، آپ حضرات سے اس میں شرکت کی التماس۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب اور 2 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ کب ہے آسان فرشتوں کے برابر ہونا، کب ہے آسان فرشتوں کے برابر ہونا، سب کی قسمت میں نہیں عاشق حیدر ہونا، کب ہے آسان فرشتوں کے برابر ہونا، کب ہے آسان فرشتوں کے برابر ہونا،
سب کی قسمت میں نہیں عاشق حیدر ہونا. غور سے حضرت سلمان کے کردار کو دیکھ، غور سے حضرت سلمان کے کردار کو دیکھ، بھول جائے گا بھی ہم سر حیدر ہونا. غور سے حضرت سلمان کے کردار کو دیکھ، بھول جائے گا بھی ہم سر حیدر ہونا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ گفتگو کا تیرے دشمن سے ملا ہے موقع، گفتگو کا تیرے دشمن سے ملا ہے موقع، اب تو واجب ہے ہر ایک لفظ کا خنجر ہونا. گفتگو کا تیرے دشمن سے ملا ہے موقع، گفتگو کا تیرے دشمن سے ملا ہے موقع، گفتگو کا تیرے دشمن سے ملا ہے موقع، اب تو واجب ہے ہر ایک لفظ کا خنجر ہونا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک مطلب اور ایک شعر یہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جاد بھائی، عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے ہوتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے ہوتے ہوئے. یہ خطا ملاحظہ فرمائیے گا، تمام زائرین کربلا کی نظر خطا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ نے رکھی ہے کشش عشق میں ایسی، اللہ نے رکھی ہے کشش عشق میں ایسی، محبوب کا عاشق کرے دیدار پلٹ کر. اللہ نے رکھی ہے کشش عشق میں ایسی، محبوب کا عاشق کرے دیدار پلٹ کر. ہونے لگی جب واپسی گھر کرب و بلا سے، دیکھا ہے تیرے روضے کو 100 بار پلٹ کر. ہونے لگی جب واپسی گھر کرب و بلا سے، ہونے لگی جب واپسی گھر کرب و بلا سے، دیکھا ہے تیرے روضے کو 100 بار پلٹ کر. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں کہ سرے فرش عزا گر قافلہ ٹھہرا نہیں ہوتا، سرے فرش عزا گر قافلہ ٹھہرا نہیں ہوتا، تو منزل تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، تو منزل تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. الٹ دیتا وہ خیبر کی طرح سے موج دریا کو، الٹ دیتا وہ خیبر کی طرح سے موج دریا کو، اگر شبیر نے عباس کو روکا نہیں ہوتا. الٹ دیتا وہ خیبر کی طرح سے موج دریا کو،
اگر شبیر نے عباس کو روکا نہیں ہوتا. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. آخری کلام میں ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جانتا کوئی نہ تھا رہتی تھی انجانی زبان. جانتا کوئی نہ تھا رہتی تھی انجانی زبان. مدح حیدر سے میری دنیا نے پہچانی زبان. مدح حیدر سے میری دنیا نے پہچانی زبان. فاتح خندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام. فاتح خندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام. اس خوشی میں ہو گئی واللہ مستانی زبان. فاتح خندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام. فاتح خندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام. اس خوشی میں ہو گئی واللہ مستانی زبان. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے. مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے مرسل اعظم سا لہجہ اور قرآنی زبان. مدحت حیدر کی خاطر مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے مرسل اعظم سا لہجہ اور قرآنی زبان. شعر ملاحظہ فرمائیے گا مرسل اعظم سا لہجہ اور قرآنی زبان. مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں. مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں اور کہیں بہلول دانا سی ہے دیوانی زبان. مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں اور کہیں بہلول دانا سی ہے دیوانی زبان. اس شعر کو آخری شعر قرار دے رہے ہیں کہ حضرت داؤد بھی آئے ہیں سننے کے لیے. حضرت داؤد بھی آئے ہیں سننے کے لیے. چند لمحوں کے لیے ہو جائے عبرانی زبان. حضرت داؤد بھی آئے ہیں سننے کے لیے. حضرت داؤد بھی آئے ہیں سننے کے لیے. چند لمحوں کے لیے ہو جائے عبرانی زبان. کلمہ توحید سے فرمان کی ہے التجا. مدحت سرکار میں ہو جائے عمرانی زبان. بر محمد علیہ. حضرت داؤد بھی آئے ہیں سننے کے لیے. چند لمحوں کے لیے ہو جائے عبرانی زبان. جناب فرمان لکھنوی صاحب کے خوبصورت کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب مختار لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب مختار لکھنوی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. بس چند شعراء کرام، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن دازی کا سلسلہ. حاضر خدمت ہے کہ 13ویں ماہ رجب کا جب سویرا ہو گیا، 13ویں ماہ رجب کا جب سویرا ہو گیا، آمد حیدر سے کعبے میں اجالا ہو گیا. 13ویں ماہ رجب کا جب سویرا ہو گیا، آمد حیدر سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اور ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے. ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے. پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا. ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے. پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا.
اور ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، یہ نمازوں کا طریقہ بھی پرانا ہو گیا۔ ہم سے کہتا ہے مخصر ذکر خیبر چھوڑیے، ہم سے کہتا ہے مخصر ذکر خیبر چھوڑیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا، اور ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، یہ نمازوں کا طریقہ بھی پرانا ہو گیا۔ اور 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا۔ 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ چار مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ہیں سلمان و ابوذر کے غلاموں کے غلام، ہم ہیں سلمان و ابوذر کے غلاموں کے غلام، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، اور ذکر خندق ذکر خیبر ہم یوں ہی کرتے نہیں، ذکر خندق ذکر خیبر ہم یوں ہی کرتے نہیں، کون کس کا ہے سمجھ لیتے ہیں چہرہ دیکھ کر، کون کس کا ہے سمجھ لیتے ہیں چہرہ دیکھ کر، کون کس کا ہے سمجھ لیتے ہیں چہرہ دیکھ کر۔ اور 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھنے میں یہ عجب کعبے میں منظر آئے، دیکھنے میں یہ عجب کعبے میں منظر آئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے آج پیمبر آئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے آج پیمبر آئے، اور اس طرح آئے ہیں آغوش پیمبر میں علی، اس طرح آئے ہیں آغوش پیمبر میں علی، جیسے قرآن کسی نقطے میں سمٹ کر آئے، ایسے آئے ہیں، اس طرح آئے ہیں آغوش پیمبر میں علی، جیسے قرآن کسی نقطے میں سمٹ کر آئے، جیسے قرآن کسی نقطے میں سمٹ کر آئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چار مصرع اور ملاحظہ فرمائیں کہ آئی ہے اگر شام تو آئے گی سحر بھی، آئی ہے اگر شام تو آئے گی سحر بھی، یہ سچ ہے کہ مومن کی ہے آہوں میں اثر بھی، یہ سچ ہے کہ مومن کی ہے آہوں میں اثر بھی، او پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ایک صلوات۔ ہاں، پھینکا انہیں بھی جائے گا
دوزخ میں یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چند شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ بس یہی اپنی نمازوں میں دعا رکھے، ہمیشہ بس یہی اپنی نمازوں میں دعا رکھے، خدا دل میں ہمارے آل احمد کی ولا رکھے، خدا دل میں ہمارے آل احمد کی ولا رکھے۔ اور شعر حاضر ہے کہ سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، قدم مولا نے میرے خانہ کعبہ میں کیا رکھے؟ سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، قدم مولا نے میرے خانہ کعبہ میں کیا رکھے، قدم مولا نے میرے خانہ کعبہ میں کیا رکھے۔ اور کسی سے ہو نہیں سکتا تقابل اس کا دنیا میں، کسی سے ہو نہیں سکتا تقابل اس کا دنیا میں، جو دے کر نفس اپنے پاس اللہ کی رضا رکھے۔ کسی سے ہو نہیں سکتا تقابل اس کا دنیا میں، جو دے کر نفس اپنے پاس اللہ کی رضا رکھے، جو دے کر نفس اپنے پاس اللہ کی رضا رکھے۔ شعر حاضر کرو، ملاحظہ فرمائیں کہ خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، کہیں پر انما رکھے کہیں پر حلتا رکھے، خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، کہیں پر انما رکھے کہیں پر حل عطا رکھے، کہیں پر انما رکھے کہیں پر حل عطا رکھے۔ اور قد اس کا کیا بتائے گا کوئی انسان دنیا میں، قد اس کا کیا بتائے گا کوئی انسان دنیا میں، جو اپنی ابتدا رکھے نہ اپنی انتہا رکھے، جو اپنی ابتدا رکھے نہ اپنی انتہا رکھے، جو اپنی ابتدا رکھے نہ اپنی انتہا رکھے۔ ابھی شعر ملاحظہ فرما خاص طریقے سے کہ علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، کہ جیسے سامنے سورج کے ہو کوئی دیا رکھے۔ علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، کہ جیسے سامنے سورج کے ہو کوئی دیا رکھے، کہ جیسے سامنے سورج کے ہو کوئی دیا رکھے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے سب علی کو رہنما مانے، ضرورت ہی نہیں ہے سب علی کو رہنما مانے، یہاں جس کا ہے جیسا خون ویسا رہنما رکھے۔ ضرورت ہی نہیں ہے سب علی کو رہنما مانے، یہاں جس کا ہے جیسا خون ویسا رہنما رکھے، یہاں جس کا ہے جیسا خون ویسا رہنما رکھے۔ اور عبادت سے نہ ہوگا فائدہ اس کو مصلی پر، عبادت سے نہ ہوگا فائدہ اس کو مصلی پر، نہ جو تسبیح رکھے اور نہ جو خاک شفا رکھے۔
عبادت سے نہ ہوگا فائدہ اس کو مصلے پر، عبادت سے نہ ہوگا فائدہ اس کو مصلے پر، نہ جو تسبیح رکھے اور نہ جو خاکے شفا رکھے، نہ جو تسبیح رکھے اور نہ جو خاکے شفا رکھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس آخری 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اجالے کے لیے کرب و بلا میں شاہ نے دیکھو، اجالے کے لیے کرب و بلا میں شاہ نے دیکھو، کبھی گل جو نہ ہو ایسے چراغ با وفا رکھے، کبھی گل جو نہ ہو ایسے چراغ با وفا رکھے، کبھی گل جو نہ ہو ایسے چراغ با وفا رکھے، اور مخالف ہر ہوا سے کہہ دو اس کو کون مارے گا۔ آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ مخالف ہر ہوا سے کہہ دو اس کو کون مارے گا، یہاں زندہ جسے غازی کے پرچم کی ہوا رکھے، یہاں زندہ جسے غازی کے پرچم کی ہوا رکھے، یہاں زندہ جسے غازی کے پرچم کی ہوا رکھے، اور خدا اس کو بسائے گا فقط جنت میں اے مختار، خدا اس کو بسائے گا فقط جنت میں اے مختار، یہاں دل میں بسا کر جو ہمیشہ کربلا رکھے، یہاں دل میں بسا کر جو ہمیشہ کربلا۔ خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، کہیں پر اندما رکھے کہیں پر اللہ رکھے۔ جناب مختار لکھنوی صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ میں مولانا ابو طالب صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں، بلکہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اب ہماری فہرست میں بالکل مختصر سی فہرست رہ گئی ہے۔ آپ حضرات بہت ہی خوبصورت انداز میں سب کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے تو آئیے جناب مختار صاحب کے بعد بالکل وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں جناب شان آبدی صاحب کی خدمت میں۔ شان آبدی صاحب اس محفل کے اہتمام میں آگے رہتے ہیں، ایک نمایاں رکن ہیں اس کمیٹی کے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے شان آبدی صاحب، تشریف لائیں۔ کہ ممبر پہ میرے ہونٹوں پہ تھی مرتضیٰ کی بات، ممبر پہ میرے ہونٹوں پہ تھی مرتضیٰ کی بات، اور ارتقاء کے لب پہ میری ارتقاء کی بات، اور ارتقاء کے لب پہ میری ارتقاء کی بات، میں صرف بو تراب کی مدحت میں کھو گیا، اور اس طرف ستاروں میں میری ہوا کی بات، اور اس طرف ستاروں میں میری ہوا کی بات، میں نے تو بس علی سے کہا رب نے سن لیا، میں نے تو بس علی سے کہا رب نے سن لیا، میں نے تو بس علی سے کہا رب نے سن لیا، اس انتہا تک آ گئی اس ابتدا کی بات، اس انتہا تک آ گئی اس ابتدا کی بات۔ ساتھ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ بزدل حروف جو تھے وہ پل میں ہرن ہوئے، بزدل حروف جو تھے وہ پل میں ہرن ہوئے، بزدل حروف جو تھے وہ پل میں ہرن ہوئے، شعروں میں میرے آئی جو شعر خدا کی بات، بزدل حروف جو تھے وہ پل میں ہرن ہوئے، شعروں میں میرے آئی جو شعر خدا کی بات، شعروں میں میرے آئی جو شعر خدا کی بات، شعروں میں میرے آئی جو شعر خدا کی بات۔ سماعت میں کہ قرآن میں قصیدوں کا ہوتا رہا نزول، قرآن میں
قصیدوں کا ہوتا رہا نزول، رب مصطفیٰ سے کرتا رہا مرتضیٰ کی بات۔ قرآن میں قصیدوں کا ہوتا رہا نزول، قرآن میں قصیدوں کا ہوتا رہا نزول، رب مصطفیٰ سے کرتا رہا مرتضیٰ کی بات، رب مصطفیٰ سے کرتا رہا مرتضیٰ کی بات۔ دو یا چار شعر اور آخری کلام میں سماعت مانے، ایک سلوات بھی محمد و آل محمد پیش کر رہا ہوں۔ ساتھ میں کہ فخر موسیٰ نے قلم کو جب عطا کی روشنی، فخر موسیٰ نے قلم کو جب عطا کی روشنی، طور سے لا کر سر قرطاس رکھ دی روشنی، طور سے لا کر سر قرطاس رکھ دی روشنی۔ اور میں قبر کی تاریکیوں سے کیوں مجھے پھر خوف ہو، قبر کی تاریکیوں سے کیسے مجھ کو خوف ہو، میرے ذرے ذرے میں ہے بو ترابی روشنی، میرے ذرے ذرے میں ہے بو ترابی روشنی۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ سچ میں لو لگتی نہیں جن کی نبی کی آل سے، سچ میں لو لگتی نہیں جن کی نبی کی آل سے، ان سبھی جھوٹے چراغوں میں ہے نقلی روشنی، سچ میں لو لگتی نہیں جن کی نبی کی آل سے، ان سبھی جھوٹے چراغوں میں ہے نقلی روشنی، ان سبھی جھوٹے چراغوں میں ہے نقلی روشنی۔ اس کی مدحت کے دفینے پھر مجھے ملنے لگے۔ شعر بطور خاص شعراء کی نظر کر رہا ہوں، عرض کیا ہے اس بھائی سمجھنا ہے کہ پھر مجھے اس کی مدحت کے دفینے پھر مجھے ملنے لگے، پھر زمینوں سے نکالی آسمانی روشنی، اس کی مدحت کے دفینے پھر مجھے ملنے لگے، پھر زمینوں سے نکالی آسمانی روشنی، پھر زمینوں سے نکالی آسمانی روشنی۔ صلوات بھی محمد والے محمد پر۔ پھر زمینوں سے نکالی آسمانی روشنی، اور لاکھ شیشوں میں سجے پھر بھی نہ ہوں گے وہ چراغ، لاکھ شیشوں میں سجے پھر بھی نہ ہوں گے وہ چراغ، جو اکٹھا کر رہے ہیں چوری چوری روشنی، لاکھ شیشوں میں سجے پھر بھی نہ ہوں گے وہ چراغ، لاکھ شیشوں میں سجے پھر بھی نہ ہوں گے وہ چراغ، جو اکٹھا کر رہے ہیں چوری چوری روشنی۔ شعر عرض کر رہا ہوں سماعت میں، ایک ہی نقطے میں پڑھ لیتا ہوں میں قرآن تمام۔ شعر بطور خاص سماعت میں کہ ایک ہی نقطے میں پڑھ لیتا ہوں میں قرآن تمام، میری آنکھوں کو ملی ہے دو رکابی روشنی، ایک ہی نقطے میں پڑھ لیتا ہوں میں قرآن تمام، ایک ہی نقطے میں پڑھ لیتا ہوں میں قرآن تمام، ایک ہی نقطے میں پڑھ لیتا ہوں میں قرآن تمام، ایک ہی نقطے میں پڑھ لیتا ہوں میں قرآن تمام، میری آنکھوں کو ملی ہے دو رکابی روشنی، میری آنکھوں کو ملی ہے دو رکابی روشنی۔ ایک سلوات اور بھیج دیں تو بس آتا۔ ایک شعر بالکل الگ سے ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور سلوات بھی آپ حضرات۔ ایک شعر بس آخری اور اس کے بعد اس میں پورا کلام طویل ہے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں کربلا کے حوالے سے، عرض کیا ہے کہ ایک سلوات اور بھیجیے حضرات۔ جا رہے تھے جون جب خیمے سے میدان کی طرف، نہیں بھائی، جا رہے تھے جون جب خیمے سے میدان کی طرف، سنگ اسود سے برآمد ہو رہی تھی روشنی، جا رہے تھے جون جب خیمے سے
حضرات ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں محمد. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اور محفل کے اراکین و منتظمین کو جشن مولود حرم کے 110 سال مکمل ہونے کی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ گھٹ گھٹ کے زمانے میں مسلمان نہیں مرتا. گھٹ گھٹ کے زمانے میں مسلمان نہیں مرتا. شیطان کے حربوں سے یہ ہرگز نہیں ڈرتا. حیدر کی ولایت پہ جو ہو جاتے یہ راضی، اللہ جہنم کو کبھی خلق نہیں کرتا. اللہ جہنم کو اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا. حضرات یہ بھی 4 مصرے دیکھ لیں کہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ بد نصیبی میں ہاتھ ملتے ہیں. فیضی بھائی آپ بہت خاموش ہیں آج یار. بد نصیبی میں ہاتھ ملتے ہیں، شیخ کعبے میں سر پٹکتے ہیں. بد نصیبی میں ہاتھ ملتے ہیں، شیخ کعبے میں سر پٹکتے ہیں. چلو چلتے ہیں اس کے روضے پر، نقش جس کے خدا سے ملتے ہیں. بد نصیبی میں ہاتھ ملتے ہیں، شیخ کعبے میں سر پٹکتے ہیں. چلو چلتے ہیں اس کے روضے پر، نقش جس کے خدا سے ملتے ہیں. نقش جس کے خدا سے ملتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ فرش محفل سے اٹھا کر وہ جنا تک لے گئے. یہ انہی کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. فرش محفل سے اٹھا کر وہ جنا تک لے گئے. ہم کہاں بیٹھے تھے ہم کو وہ کہاں تک لے گئے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. فرش محفل سے اٹھا کر وہ جنا تک لے گئے. ہم کہاں بیٹھے تھے ہم کو وہ کہاں تک لے گئے. روز محشر جائے گی جنت میں عرض کربلا، کربلا والے زمین کو آسمان تک لے گئے. کربلا والے روز محشر جائے گی، روز محشر جائے گی جنت میں عرض کربلا، کربلا والے زمین کو آسمان تک لے گئے. یہ بھی دیکھے گا کہ ہم نے اس گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا. ایک مصرع دیکھیے گا. ہم نے اس گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا، چشم انصاف سے ایک ایک نبی کو دیکھا. ہم نے اس گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا. تیسرا اور چوتھا مصرع. ہم نے اس گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا، چشم انصاف سے ایک ایک نبی کو دیکھا. سب سے افضل نظر آئے تو محمد آئے، اور پھر دوش محمد پہ علی کو دیکھا. بہت بہت شکریہ. ہم نے اس گلشن عالم میں محبت ہے نا. ہم نے اس گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا. پنڈت جی، ہم نے اس گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا، چشم انصاف سے ایک ایک نبی کو دیکھا. سب سے افضل نظر آئے تو محمد آئے، اور پھر دوش محمد پہ علی کو دیکھا. اور یہ بھی دیکھیے گا حضرات کہ
دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا. میں چاہ رہا ہوں کہ ٹھنڈ بہت ہے، تھوڑا آپ گرم ہو جائیں. اشعار کے ملاحظہ فرماتے رہیے کہ ہاں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا، بس ختم ہونے پہ ہے. دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، ہوگا شکار قبر میں منکر نکیر کا. دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، ہوگا شکار قبر میں منکر نکیر کا. وہ مجلس حسین میں کیسے شریک ہوں جن کے گھروں میں ہوتا ہے ماتم غدیر کا. محبت ہے حضرات نوازش. دشمن ہے جو جہاں میں، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، ہوگا شکار قبر میں منکر نکیر کا. وہ مجلس حسین میں کیسے شریک ہوں جن کے گھروں میں ہوتا ہے ماتم غدیر کا. آپ کے پسند کا، آپ کی خواہش ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. اپنی مجلس پڑھاؤ شیعوں سے، یہ بقائی و وارثی کیا ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. اپنی مجلس پڑھاؤ شیعوں سے، یہ بقائی و وارثی کیا ہے. حضرات یہ بھی ایک تازہ منقبت ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. اپنی مجلس پڑھاؤ شیعوں سے، یہ بقائی و وارثی کیا ہے. خدا سخن میرانی صلی اللہ مقاموں کی وہ مشہور زمین ہے، اس میں اشعار کہیں کچھ اطلاع کچھ شعر ہے. ملاحظہ فرمائیں. ممدو کے حوالے سے بھی اس میں اشعار ہیں، اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ مطلع پیش خدمت ہے. سکندر بھائی ہے، مطلع دیکھیے گا. در حسین پہ رکھتے ہیں جو جبینوں کو. بہت مشہور زمین ہے اور کئی اشعار ہو چکے ہیں. میں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. خدا سخن کی بارگاہ میں خراج ہے کہ در حسین پہ رکھتے ہیں جو جبینوں کو، خدا شمار میں رکھتا ہے ان حسینوں کو. خدا شمار میں رکھتا ہے ان حسینوں کو. اور یہ بھی مطلع دیکھیے گا. بغور دیکھو جو اشکوں کے آبگینوں کو، بغور دیکھو جو اشکوں کے آبگینوں کو، تو بھول جاؤ گے دنیا کی دوربینوں کو. اب یہاں سے شعر دیکھیے گا. تو بھول جاؤ گے دنیا کی دوربینوں کو. آخری آدمی تک پوری طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہے جیسے جڑے ہوئے تھے کہ ابو تراب کی مدحت میں شعر کہنے ہیں. ابو تراب کی مدحت میں، ابو تراب کی مدحت میں شعر کہنے ہیں. ہم آسمان سے لائیں گے اب زمینوں کو. ابو تراب کی مدحت میں شعر کے شرائم کی خاص توجہ ہے کہ ابو تراب کی مدحت میں شعر کہنے ہیں. ہم آسمان سے لائیں گے اب زمینوں کو. شعر دیکھیے گا آج کی تاریخ کے حوالے سے. یہ کس کی زوجہ ہے 13 رجب کو کعبے میں؟ یہ کس کی زوجہ ہے 13 رجب کو کعبے میں؟ زمین پہ جس نے بلایا فلک
نشینوں کو. یہ کس کی زوجہ ہے؟ یہ کس کی زوجہ ہے؟ 13 میر بھائی 13 رجب کو کعبے میں زمین پہ جس نے بلایا فلک نشینوں کو، دلوں کو وقف کرو عشق مرتضیٰ کے لیے، دلوں کو وقف کرو عشق مرتضیٰ کے لیے، سجاؤ ماتم سرور سے اپنے سینوں کو. دلوں کو وقف کرو. ایک شعر ہوا اس میں، دلوں کو وقف کرو عشق مرتضیٰ کے لیے، سجاؤ ماتم سرور سے اپنے سینوں کو. نہ جانے تیز تھی کتنی ہوائے تیغ علی، نہ جانے تیز تھی کتنی ہوائے تیغ علی، کہ سانس لینے کی فرصت نہ تھی لعینوں کو. بھائی شعر آپ کے حوالے ہو رہے ہیں. نیر بھائی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اشعار سنے جا رہے ہیں. نہ جانے تیز تھی کتنی ہوائے تیغ علی، کہ سانس لینے کی فرصت نہ تھی لعینوں کو. وہ انبیاء کہ ملی جن کو عمر طولانی، وہ انبیاء کہ ملی جن کو عمر طولانی، سلام کرتے ہیں اصغر کے 6 مہینوں کو. وہ انبیاء کہ ملی جن کو عمر طولانی، سلام کرتے ہیں اصغر کے 6 مہینوں کو. اب یہ سلام وہ انبیاء، بھیا ایسے نہیں سنا جاتا، میں نے خون جگر دیا. وہ انبیاء کہ ملی جن کو عمر طولانی، سلام کرتے ہیں اصغر کے 6 مہینوں کو. علی نہیں ہے خدا یہ یقین ہے مجھ کو، مگر کہیں نہ کہیں یہ گمان باقی ہے. اور کبھی زمین پڑی کم جو مجلسوں کے لیے، خدا کہے گا میرا آسمان. علی نہیں ہے خدا یہ یقین ہے مجھ کو، مگر کہیں نہ کہیں یہ گمان باقی ہے. کبھی زمین پڑی کم جو مجلسوں کے لیے، خدا کہے گا میرا آسمان باقی ہے. آخری آدمی تک جو جہاں کھڑا ہے سنے، فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. بہت شکریہ حضرات، والسلام. فقط حسین پر زیبا ہے یہ خدا سے کہے، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. لیجیے حضرات، بارگاہ جناب امیر میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے جناب سمر حیدر صاحب قبلہ، اور اب تشریف لا رہے ہیں جناب میر ہلال رضوی صاحب. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب میر ہلال رضوی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلو علی محمد و آل محمد. ملاحظہ کیجئے گا، جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی، جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی، عبادتوں کا اسے فائدہ نہیں ملتا. جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی، عبادتوں کا اسے فائدہ نہیں ملتا. جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی، عبادتوں کا اسے فائدہ نہیں ملتا.
خلاف حیدر کرار بولتا ہے وہی، وہ جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ خلاف حیدر کرار بولتا ہے وہی، وہ جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ کوئی چراغ حق کا اجالا نہیں ہوا، کوئی چراغ حق کا اجالا نہیں ہوا، سائے سے بھی بتوں کے مبرہ نہیں ہوا۔ کوئی چراغ حق کا اجالا نہیں ہوا، سائے سے بھی بتوں کے مبرہ نہیں ہوا۔ جب تک میرے علی کے قدم آ نہیں گئے، کعبہ خدا کا گھر تو تھا، قبلہ نہیں ہوا۔ جب تک میرے علی کے قدم آ نہیں گئے، کعبہ خدا کا گھر تو تھا، قبلہ نہیں ہوا۔ یہ قطع بند ہدیہ کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ علی کے نور سے کعبے میں روشنی ہوئی ہے، علی کے نور سے کعبے میں روشنی ہوئی ہے، اسی لیے تو اندھیرا پرست جلتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، علی کے نور سے کعبے میں روشنی ہوئی ہے، اسی لیے تو اندھیرا پرست جلتے ہیں۔ وہ جس کے شجرے کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہیں، فقط اسی کو فضائل علی کے کھلتے ہیں۔ وہ جس کے شجرے کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہیں، فقط اسی کو فضائل علی کے کھلتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ہو جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر، ہو جس کے کعبہ دل میں حضور، ہو جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر، زباں کٹا کے بھی وہ پرسکون بولتا ہے۔ ہو جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر، زباں کٹا کے بھی وہ پرسکون بولتا ہے۔ کسی کے شجرہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، علی کا نام جب آئے تو خون بولتا ہے۔ کسی کے شجرہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، علی کا نام جب آئے تو خون بولتا ہے۔ یہ قطع بند جو ہدیہ سماعت کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ مسکرا دیں گے تب بھی میں سمجھوں گا میری بات پہنچ گئی۔ صرف شعراء کرام سے، خطبہ سے توجہات کا طالب ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، دشمن جو کائنات نسب کا فقیر ہے، دشمن، ترکیب ملاحظہ فرمائیے گا، دشمن جو کائنات نسب کا فقیر ہے، یہ بھی سزائے بغض جناب امیر ہے۔ دشمن جو کائنات نسب کا فقیر ہے، یہ بھی سزائے بغض جناب امیر ہے۔ کیا نام لکھوں دشمن حیدر کے باپ کا؟ ابن عوام ہے کوئی ابن کثیر ہے؟ یا کاشف الکرب، کیا نام لکھوں؟ کیا نام لکھوں دشمن حیدر کے باپ کا؟ ابن عوام ہے کوئی ابن کثیر ہے؟ محبت افزائی آپ کے، کیا نام لکھوں دشمن حیدر کے باپ کا؟ ابن عوام ہے کوئی ابن کثیر ہے۔ بیکار ہوگا حق کی نظر میں ہر ایک عمل، ملاحظہ فرمائیے گا، بیکار ہوگا حق کی نظر میں ہر ایک عمل، اس میں اگر علی کی ولایت نہیں ہوئی۔ کیا کہیں، بیکار ہوگا عمر بھائی، بیکار ہوگا حق کی نظر میں ہر ایک عمل، اس میں اگر علی کی ولایت نہیں ہوئی، اس میں اگر علی کی ولایت نہیں ہوئی۔ دوزخ میں پھینکے جاؤ گے سجدوں سمیت تم، گر قاتل بطول پر لعنت نہیں ہوئی۔ دوزخ میں پھینکے جاؤ گے سجدوں سمیت تم، گر قاتل بطول پر لعنت نہیں ہوئی، گر قاتل بطول پر لعنت نہیں ہوئی۔ ہم سے کہا جاتا ہے تورع نہ کیجئے، ملاحظہ فرمائیے، اب بھی نظروں میں ہے جلتا ہوا در زہرا کا، اب بھی نظروں میں ہے جلتا ہوا در زہرا کا۔ یہ الگ بات کئی صدیوں کی یہ دوری ہے،
آج ان سے پوچھو تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ اب بھی نظروں میں ہے جلتا ہوا در زہرا کا، یہ الگ بات کئی صدیوں کی یہ دوری ہے، یہ الگ بات کئی صدیوں کی یہ دوری ہے، چھوڑ سکتا نہیں ہرگز مت تبرہ کرنا، کیا کروں اس میں میرے خون کی مجبوری ہے، کیا کروں اس میں میرے خون کی مجبوری ہے۔ یا علی کیا کروں اس میں میرے خون کی مجبوری ہے، چھوڑ سکتا نہیں ہرگز مت تبرہ کرنا، کیا کروں اس میں میرے خون کی مجبوری ہے۔ زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں۔ زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں۔ میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں۔ میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں۔ یہ قطع بند اس زمین میں اساتذ کے کلام موجود ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، بس یہ قطع بند ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا ترکیب ملاحظہ فرمائیے، حضور دعا چاہتا ہوں، بہت آہستگی سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ دنیا رسول سجدہ شہ کو کرے سلام، دنیا رسول سجدہ شہ کو کرے سلام، ہوتا کہاں یہ ذکر خدا کربلا کے بعد۔ دنیا رسول سجدہ شہ کو کرے سلام، ہوتا کہاں یہ ذکر خدا کربلا کے بعد۔ ایک تشنا لب کے چلو نے ایسے گرا دیا، دریا کا سر کبھی نہ اٹھا کربلا کے بعد، دریا کا سر کبھی نہ اٹھا کربلا کے بعد۔ اب چونکہ جشن ہے مولود حرم کے عنوان سے، یہ چند اشعار ملاحظہ فرما لیجئے۔ اب ہم تو کچھ بول سکتے نہیں کیونکہ یہ سب ہم سے بڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کے حکم کی تعمیل ہی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انتظار بھی کیا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ فکر کا باب علی تک جب پرندہ آ گیا، ابھی کہہ رہے تھے 50 سال پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہم تو اس میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا، فکر کا باب علی تک جب پرندہ آ گیا، شان بھائی، فکر کا باب علی تک جب پرندہ آ گیا، وادی مدحت میں اڑنے کا سلیقہ آ گیا۔ فکر کا باب علی تک جب پرندہ آ گیا، وادی مدحت میں کیا کہنے، وادی مدحت میں اڑنے کا سلیقہ آ گیا۔ فکر کا باب علی تک جب پرندہ آ گیا، وادی مدحت میں اڑنے کا سلیقہ آ گیا، وادی مدحت میں اڑنے کا سلیقہ آ گیا۔ در ہوا دیوار میں ناصر خدا کا آ گیا، در ہوا دیوار میں ناصر خدا کا آ گیا، مصطفیٰ کے نور کا ایک اور حصہ آ گیا۔ اب یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے گا، آ گیا مصطفیٰ کے نور کا ایک اور حصہ آ گیا، رکھ دیا محفل میں جب ذکر علی کا آئینہ، رکھ دیا محفل میں جب ذکر علی کا آئینہ، سامنے ہر ایک کے شجرے کا چہرہ آ گیا، سامنے ہر ایک کے، کوئی بات نہیں، سامنے ایسے بھی شعر پڑھنے چاہیے، سامنے ہر ایک کے شجرے کا چہرہ آ گیا۔ اب اس شعر پہ آپ صرف مسکرا دیجئے گا، حضور داد آپ لوگوں سے چاہیے مجھے۔ آسماں کو چھوڑ کر معراج پانے کے لیے، ترکیب ملاحظہ فرمائیے گا، آسماں کو چھوڑ کر معراج پانے کے لیے سدرہ دہلیز حیدر تک ستارہ آ گیا۔ آسماں کو چھوڑ کر معراج پانے کے لیے سدرہ دہلیز حیدر تک، آسماں کو چھوڑ کر معراج پانے کے لیے سدرہ دہلیز حیدر تک ستارہ آ گیا۔ سدرہ دہلیز حیدر، اپنی تقدیر پر ناز کیجئے، سدرہ دہلیز حیدر تک ستارہ آ گیا۔ 13ویں ماہ رجب کو کہہ اٹھا میدان خم، 13ویں ماہ رجب کو کہہ اٹھا میدان خم، خانہ معبود میں مومن کا مولا آ گیا۔
13ویں ماہ رجب کو کہہ اٹھا میدان خم، خانہ معبود میں مومن کا مولا آ گیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مرتضیٰ کا ایک مصرے میں قصیدہ آ گیا، مرتضیٰ کا ایک مصرے میں قصیدہ آ گیا، شیخ نے دیکھا علم تو زخم تازہ ہو گئے، شیخ نے دیکھا علم تو زخم تازہ ہو گئے، یاد شب بیداری خیبر کا قصہ آ گیا، شیخ نے دیکھا علم تو زخم تازہ ہو گئے، یاد شب بیداری خیبر کا قصہ آ گیا، یاد شب بیداری، اب شیر مولانا فرمائیے گا، یاد شب بیداری خیبر کا قصہ آ گیا، حشر تک ایک فرق مومن اور منافق میں رہے، قافیہ ہو حشر تک ایک فرق مومن اور منافق میں رہے، حشر تک ایک فرق مومن اور منافق میں رہے، اس لیے قرآن میں حکم تبرہ آ گیا، حشر تک ایک فرق مومن اور منافق میں رہے، بڑی تیزی کے ساتھ، حشر تک ایک فرق مومن اور منافق میں رہے، اس لیے قرآن میں حکم تبرہ آ گیا، لے کے یہاں سے سلام کے شعر ہیں، لے کے جب مشک سکینہ ایک پیاسا آ گیا، لے کے جب مشک سکینہ ایک پیاسا آ گیا، سر جھکا کر پیاس کے قدموں میں دریا آ گیا، سر جھکا کر پیاس کے قدموں میں دریا آ گیا، سورت اکبر میں نصرت کے لیے شبیر کی، سورت اکبر میں نصرت کے لیے شبیر کی، کربلا تک ساتھ چل کر خود مدینہ آ گیا، کربلا تک ساتھ چل کر خود مدینہ آ گیا، شیخ مولانا فرمائیے گا، اب ادا کر کے رہے گا حر شہادت کی نماز، اب ادا کر کے رہے گا حر شہادت کی نماز، دی اذان فجر اکبر نے بلاوا آ گیا، 50 سال پیچھے ہیں تو بتائیے بھی تو 50 سال پیچھے شاعری سن رہے ہیں، دی اذان فجر اکبر نے بلاوا آ گیا، ظلم کے نیزے زمین پر ٹوٹ کر گرنے لگے، ظلم کے نیزے زمین پر ٹوٹ کے گرنے لگے، لگ رہا ہے سامنے اکبر کا سینہ آ گیا، ظلم کے نیزے زمین پر ٹوٹ کر گرنے لگے، لگ رہا ہے سامنے اکبر کا سینہ آ گیا، لگ رہا ہے سامنے اکبر کا سینہ آ گیا۔ یہ شعر اس نہج سے ملاحظہ فرمائیے گا، جناب یعقوب کی روشنی بھی چلی گئی تھی، جناب یوسف کے لباس سے نور واپس آیا، آپ کتنے خوش نصیب، ملاحظہ فرمائیے گا، ظلم کے نیزے زمین پر ٹوٹ کر گرنے لگے، لگ رہا ہے سامنے اکبر کا سینہ آ گیا، مس ہوا یعقوب کی آنکھوں سے یوسف کا لباس، ملاحظہ فرمائیے کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے نصیب والے ہیں آپ، مس ہوا یعقوب کی آنکھوں سے یوسف کا لباس، ماتمی کے واسطے رومال زہرا آ گیا، مس ہوا یعقوب کی آنکھوں سے یوسف کا لباس، ماتمی کے واسطے رومال زہرا آ گیا۔ یہ دو آخری شعر جیسے چاہے ویسے سن لیجئے گا، لیکن یہ میرے سفر مدحت کے بہت نازک شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا، مس ہوا یعقوب کی آنکھوں سے یوسف کا لباس، ماتمی کے واسطے رومال زہرا آ گیا، اتنا پانی بھر لیا تھا مشک میں عباس نے، پانی علامت زندگی ہے، زندگی کی علامت ہے پانی، پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ملاحظہ فرمائیے گا، اتنا پانی بھر لیا تھا مشک میں عباس نے، اتنا پانی، کتنا پانی، اتنا پانی بھر لیا تھا مشک میں عباس نے، کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ آ گیا، کیا کہنے ہیں آپ کے، اتنا پانی بھر لیا تھا مشک میں عباس نے، اتنا پانی بھر لیا تھا مشک میں عباس نے، بہت اچھا سماعت کیا آپ نے، شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، اتنا پانی بھر لیا تھا مشک میں عباس نے،
کربلا کے بعد بھی، آخری شعر، کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ آ گیا. اس کی ترکیب کی داد چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ آ گیا. کس قدر دشوار تھے سوکھے گلوں کے راستے. اس قدر، ملاحظہ فرمائیے گا آخری شعر، اس قدر دشوار تھے، اس قدر حضور، اس قدر دشوار تھے سوکھے گلوں کے راستے، چلتے چلتے خنجروں کو بھی پسینہ آ گیا. اس قدر دشوار تھے سوکھے گلوں کے راستے، چلتے چلتے خنجروں کو بھی پسینہ آ گیا. اس قدر دشوار تھے سوکھے گلوں کے راستے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھ رہے تھے ہماری فہرست میں 4 شعراء بچے ہیں، مگر اب معلوم ہوا کہ 5 تھے. تو آپ نے سماعت فرمایا جناب میر ہلال رضوی کو، بہترین کلام سے نواز رہے تھے. اس قدر دشوار تھے سوکھے گلوں کے راستے، چلتے چلتے خنجروں کو بھی پسینہ آ گیا. بہترین اشعار سے نوازے تھے. بس ایک قطع اور اس کے بعد شاعر آپ کی زحمت سماعت کے حوالے. مولانا فرمائے کہ نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، اور لیجئے موسم ثنائے مصطفیٰ کا آ گیا. آگوں بھائی، نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، اور لیجئے موسم ثنائے مصطفیٰ کا آ گیا. اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا. اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا. بس میں گزارش کر رہا ہوں جناب عابد نظر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بھائی جانے کے نہیں ہوتی بس. ہاں بس آج الماری نکلے گی آپ کی. میر ہلال صاحب کے بعد آپ نے دعوت دے دی. حضرات بہت اچھے شعر میر ہلال صاحب نے سنائے کئی زاویوں سے. بہرحال ایک قطع اور چند منقبت کے اشعار دیکھ لیں آپ. 4 مصرے دیکھ لیں کہ جب علی کی محبت میں ڈھل جائیں گے، جب علی کی محبت میں ڈھل جائیں گے، لڑکھڑاتے قدم بھی سنبھل جائیں گے، لڑکھڑاتے قدم بھی سنبھل جائیں گے. اور حشر میں جب نہ ہوگا سہارا نظر، حشر میں جب نہ ہوگا سہارا نظر، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ان کا
4 मिसरे और देख लें और फिर देख लें कि मूसा ने वो जो मोजिज़ा देखा था तूर का, मूसा ने वो जो मोजिज़ा देखा था तूर का, दरअसल था शरार अली के ज़ुहूर का, दरअसल था शरार अली के ज़ुहूर का। और नूरी फलक नशीन भी काबे में आ गए, नूरी फलक नशीन भी काबे में आ गए, काबे की सरजमी पे है सैलाब नूर का, काबे की सरजमी पे है सैलाब नूर का। चंद अशार देख लें, एक मतलब कुछ ही अशार सुना जाएंगे, वक्त भी नहीं है, तय तो लफ्ज़ी पढ़ता हूँ कि जब 13 रजब को काबे में हैदर की विलादत होती है, जब 13 रजब को काबे में हैदर की विलादत होती है, असनाम सभी गिर जाते हैं, काबे की तहारत होती है, असनाम सभी गिर जाते हैं, काबे की तहारत होती है। और होता है नसब ताहिर जिनका और खून में तहारत होती है, होता है नसब ताहिर जिनका और खून में तहारत होती है, उस शख्स के दिल में हैदर से बेलौस मोहब्बत होती है, उस शख्स के दिल में हैदर से बेलौस मोहब्बत होती है। ये शेर बतौर ख़ास कि वो 4 सहीफ़े साबिक़ में भेजे थे जो रब ने नबियों पर, वो 4 सहीफ़े साबिक़ में भेजे थे जो रब ने नबियों पर, हैदर के लिसाने अक़दस से चारों की तिलावत होती है। वो 4 सहीफ़े साबिक़ में भेजे थे जो रब ने नबियों पर, हैदर की लिसाने अक़दस से चारों की तिलावत होती है। और एक नूर के दोनों टुकड़े हैं, है निस्फ़ मोहम्मद निस्फ़ अली, एक नूर के दोनों टुकड़े हैं, है निस्फ़ मोहम्मद निस्फ़ अली, जो कुल की हकीकत होती है वो जुज़ की हकीकत होती है, जो कुल की हकीकत होती है वो जुज़ की हकीकत होती है। और ये भी शेर तवज्जो तलब कि तहवील में था नूर हैदर, ज़ाहिर वो हुआ है आज की शब, तहवील में था नूर हैदर, ज़ाहिर वो हुआ है आज की शब, पर्दे में रहे कब ज़ाहिर हो खालिक की मशीयत होती है, पर्दे में रहे कब ज़ाहिर हो खालिक की मशीयत होती है। और है नाम अली इसमें आज़म दुनिया की हिफाजत करता है नाम अली इसमें आज़म दुनिया की हिफाजत करता है, मैं नादे अली पढ़ लेता हूँ घर भर की हिफाजत होती है नाम अली इसमें आज़म, है नाम अली इसमें आज़म दुनिया की हिफाजत करता है, मैं नादे अली पढ़ लेता हूँ घर भर की हिफाजत होती है। मैं गर्क़ मवद्दत रहता हूँ बस हैदर हैदर कहता हूँ, मैं गर्क़ मवद्दत रहता हूँ बस हैदर हैदर कहता हूँ, है ये भी हदीस पैगंबर हर लम्हा इबादत होती है ये भी हदीस पैगंबर, मैं गर्क़ मवद्दत रहता हूँ बस हैदर हैदर कहता हूँ, है ये भी हदीस पैगंबर हर लम्हा इबादत होती है। ये भी शेर देखिए कि हैदर का कहा हो जाता है मुर्दा जिंदा हो जाता है, हैदर का कहा हो जाता है मुर्दा जिंदा हो जाता है, हैदर की ज़बान, हैदर जो ज़बान से कहते हैं कुरान की आयत होती है, हैदर जो ज़बान से कहते हैं कुरान की आयत होती है। और जब अबरहा लश्कर लाता है कि खाना काबा को ढाए, जब अबरहा लश्कर लाता है कि खाना काबा को ढाए, तैरन अबाबीला के ज़रिए काबे की हिफाजत होती है। जब अबरहा लश्कर लाता है कि खाना काबा को ढाए, तैरन अबाबीला के ज़रिए काबे की हिफाजत होती है।
ایک نعرہ سلوات بھیج دیں آپ، اور شعر کاٹے ہی لیتے ہیں۔ جنت کے لیے تم کوشاں ہو، جنت تو تمہارے گھر میں ہے، سنتے ہیں ماں کے پاؤں تلے اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ ایک نعرہ سلوات اور بھیج دیں آپ۔ زنجیر زنی کے بارے میں، اور اشعار چھوڑ رہے ہیں، زنجیر زنی کے بارے میں سابق میں ایسے فتوے ہیں، زنجیر زنی کے بارے میں سابق میں ایسے فتوے ہیں، کیوں کر اسے کہہ دیں ناجائز زہرا سے ندامت ہوتی ہے۔ آقا محسن الحکیم نے یہی لکھا تھا۔ اور آئے ہیں سکون حاصل کرنے زہرا کی ردا میں پیغمبر، جب آپ کے جسم اطہر کو محسوس نقاہت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے یہ صاف نظر، مرسل نے یہی فرمایا ہے، قرآن میں ہے یہ صاف نظر، مرسل نے یہی فرمایا ہے، ہوتا ہے اگر بیٹا نعمت، بیٹی بھی تو رحمت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے یہ صاف نظر، مرسل نے یہی فرمایا ہے، ہوتا ہے۔ بہترین، چھوڑ دیے۔ جناب عابد نظر صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ جو حضرات باہر کھڑے ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اور خاص طور سے گزارش ہے باب المراد کمیٹی کے جملہ اراکین سے، جنہوں نے مولانا میر سمزیدی صاحب کو اعزاز سے نوازا ہے، اس اعزاز کو مکمل کریں، یہاں تشریف لائیں، کیونکہ میں مولانا میر سمزیدی صاحب کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں۔ ساجد صاحب سمیت تمام اراکین سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی آئیں اور سب کو یہاں ساتھ میں لے کے آئیں، کیونکہ صرف ہماری فہرست میں 3 شعراء کرام ہیں، اس کے بعد قرآن اندازی کا سلسلہ ہے۔ ویسے بھی ساجد صاحب کو یہاں آنا ہی آنا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا میر سمزیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات بس ایک مطلب 2-4 شعر ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ پہلے ایک پرانا کلام ہے، اس کے ملاحظہ فرما لیں کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، بو ترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، بو ترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے، اور ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، کہ ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے، ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے، میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ باب حیدر پا میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، باب حیدر پا میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے، باب حیدر پہ میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، باب حیدر پہ میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، دل کی آواز ہے کہ مل کے واعظ سے ہوئی تلخ سماعت میری، مل کے واعظ سے ہوئی تلخ سماعت میری، اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا، مل کے واعظ سے ہوئی تلخ سماعت میری،
مل کے باعث سے ہوئی تلخ سماعت میری، اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ٹوکن کے انتظار میں، ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اور میرے خیال میں باہر سردی بھی بہت ہے، اندر اہتمام ہے۔ یہ بھیا یہ عزو صاحب آپ لوگ آ جائیں، اندر آ جائیں، بس 2 شاعر بچے ہیں، ایک صلوات اور پڑھ بر محمد وآلہ۔ کہ اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، ایک شعر اس سلسلے کا آخری اور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر طنز کا رخ، کہ کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر طنز کا رخ، تیر کا سوئے ہدف جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر طنز کا رخ، تیر کا سوئے ہدف جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ آپ کس جفا کشی کے ساتھ داد دے رہے ہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ 100 ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ دیکھیے آج پڑھیں گے تو ضرور ہم، ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ ایک منقبت ہے، مولانا فرمائیں کہ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، کہ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان، مولانا فرمائیں کہ کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنا گروپ جو ہے یعنی ذاکرین کا بڑا کامیاب رہا ہے اس وقت۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ جناب مولانا فراز واسطی صاحب، مولانا مہدی مرزا پوری صاحب، مولانا ہلال صاحب اور ہمارے مولانا سمر حیدر صاحب قبلہ، تو بہرحال ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، اور یوں بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھا جائے گا۔ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا۔ دیکھیں فرمان نے حق ادا کیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ فرمان اس کا نہیں چاہتے کہ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، یوں بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھا جائے گا، اور خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک۔ اللہ فرمان دوسرا مصرع اس لیے تو بیٹھے ہوئے ذات خاص طور سے کہ خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا۔ خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا۔ دیکھیں شعر کو سنیے اور سمجھیے۔ مولانا فرمائیں کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، دیکھیں شعر سنیے ایسے سنا جاتا ہے کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، نعت مرسل میں سند کی، مولانا فرمائیں کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، اے ابو طالب تیرا دیوان دیکھا جائے گا۔ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، اے ابو طالب تیرا دیوان دیکھا جائے گا، اور بعد میں اعمال تولے جائیں گے میزان پر، بعد میں اعمال تولے جائیں گے میزان پر، سب سے پہلے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، سب سے پہلے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ حضرات یہ شعر دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو،
جو پڑھے لکھے حضرات ہیں انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب، عدل آئے گا نظر، عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب، تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا۔ عدل آئے گا نظر عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب، تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا۔ حضرات دو شعر اور سن لیں کہ بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں شعر کو، کہ حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو، کہ حسن اپنا دیکھنا ہے، دیکھیں حسن اپنا دیکھنا ہے، حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو، آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا۔ حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو، حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو، حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو، آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا، آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا۔ یہ بھی شعر سنیں کہ ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، سنیں ملاحظہ فرمائیں کہ ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ دل یہ کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ جناب مولانا میثم زیدی صاحب کے مختصر مگر جامع کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایک اور کہنامہ شاعر اہل بیت، استاد الشعراء بھی ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں شاعر انقلاب کربلا جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ میں اولاً آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا ماحول پھر سے سازگار کر دیا ہے۔ میں نے حضرات ایک منقبت یہیں پڑھنے کی نیت سے نئی منقبت کہی ہے اور منقبت کو ردیف بنا کے شعر کہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ یہیں پڑھ دی جائے۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ اولاً 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ دیار قبر میں حضور عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اجازت، کہ دیار قبر میں جس وقت ہم علی سے ملے، دیار قبر میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے۔ کہ دیار قبر میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے۔ سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر، سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر، فرشتے جب کبھی سلمان فارسی سے ملے۔ ملاحظہ فرما لیں
یہ دیکھیے حضرات چند شعر ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. ایک درود بھیج دے تھا ہم بھی بیدار ہو جائیں. اجاز بھائی کہ میثم نے دار پر جو سنائی ہے منقبت، میثم نے دار پر جو سنائی ہے منقبت، وہ پوری کائنات پر چھائی ہے منقبت. میثم نے دار پر جو سنائی ہے منقبت، وہ پوری کائنات پر چھائی ہے منقبت. گزری ہے پہلے پاک خیالوں کے ذہن سے، گزری ہے پہلے پاک خیالوں کے ذہن سے، یوں ہی نہیں وجود میں آئی ہے منقبت. گزری ہے پہلے پاک خیالوں کے ذہن سے، یوں ہی نہیں وجود میں آئی ہے منقبت. یوں ہی نہیں وجود میں آئی ہے منقبت. اس وقت تو سب ماشاءاللہ ہمارے سامنے پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ سب ایک بچہ بھی بیٹھا ہے. بیٹا پہلے جو قصیدہ آج سے 40 برس 50 برس پہلے کہا جاتا تھا، اس میں کچھ تشبیب کے شعر بھی ہوتے تھے، یعنی حالات حاضرہ اس میں نظم کیا جاتا تھا. اب ملاحظہ فرمائیے کہ گزری ہے پہلے پاک خیالوں کے ذہن سے، یوں ہی نہیں وجود میں آئی ہے منقبت. تو نے ثنا کے شہر میں تشبیب کے بغیر، تو نے ثنا کے شہر میں تشبیب کے بغیر شہرت قصیدے والی ہی پائی ہے منقبت. تو نے ثنا کے شہر میں تشبیب کے بغیر، تو نے ثنا کے شہر میں تشبیب کے بغیر شہرت قصیدے والی ہی پائی ہے منقبت. شہرت قصیدے والی ہی پائی ہے منقبت. ہر لفظ میں ہے گلشن فردوس کی جھلک. ہر لفظ میں، بہت تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ہر لفظ میں ہے گلشن فردوس کی جھلک. عشق علی نے ایسی سجائی ہے منقبت. ہر لفظ میں ہے گلشن فردوس کی جھلک. عشق علی نے ایسی سجائی ہے منقبت. شعر پیش کرو، ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ عشق علی نے ایسی سجائی ہے منقبت. ارے مدح علی کا معجزہ تو دیکھ تو ذرا، مدح علی کا معجزہ تو دیکھ تو، مدح علی کا معجزہ تو دیکھ تو ذرا، مدح علی کا معجزہ تو دیکھ تو ذرا. کاغذ پر تیری فصل اگائی ہے منقبت. مدح علی کا معجزہ تو دیکھ تو ذرا، مدح علی کا معجزہ تو دیکھ تو ذرا. کاغذ پر تیری فصل اگائی ہے منقبت. خالی دوا سے فکر کو صحت نہ جب ملی، خالی دوا سے فکر کو صحت نہ جب ملی، تب گھول کے دوا میں پلائی ہے منقبت. خالی دوا سے فکر کو صحت نہ جب ملی، تب گھول کے دوا میں پلائی ہے منقبت. اور یہ شعر ہمارے جو اساتذہ علماء اور خطبہ پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے شان صاحب ملاحظہ فرمائیے گا کہ خالی دوا سے فکر کو صحت نہ جب ملی، تب گھول کے دوا میں پلائی ہے منقبت. خوش ہو کے سن رہا ہے امام الکلام بھی، خوش ہو کے سن رہا ہے امام الکلام بھی، اس منزل کلام پر لائی ہے منقبت. خوش ہو کے سن رہا ہے امام الکلام بھی، اس منزل کلام پر لائی ہے منقبت. رخ پر ہے ایسا نور کہ شرمائے چاند بھی، رخ پر ہے ایسا نور کہ شرمائے چاند بھی، جب سے نجف کے شہر سے آئی ہے منقبت. رخ پر ہے ایسا نور کہ شرمائے چاند بھی، جب سے نجف کے شہر سے آئی ہے منقبت. جب سے نجف کے شہر سے آئی ہے منقبت. ملاحظہ فرمائیے گا کہ آتا نہیں ہے اب تو غزل کا خیال بھی. ملاحظہ فرمائیے کہ آتا نہیں ہے اب تو غزل کا
کا خیال بھی کچھ اس طرح سے دل میں سمائی ہے منقبت آتا نہیں آتا نہیں ہے اب تو غزل کا خیال بھی آتا نہیں ہے اب تو غزل کا خیال بھی کچھ اس طرح سے دل میں سمائی ہے منقبت محفل میں چار چاند لگانے کے واسطے محفل میں چار چاند لگانے کے واسطے میسم سے آج ہی تو منگائی ہے منقبت محفل میں چار چاند لگانے کے واسطے میسم سے آج ہی تو منگائی ہے منقبت میسم سے آج ہی تو منگائی ہے منقبت 14 صفحے تو ہوتی ہیں شعروں 14 صفحے تو ہوتی ہیں شعروں کی ملاحظہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا کہ 14 صفحے تو ہوتی ہیں شعروں کی جب بھی نماز تو نے پڑھائی ہے منقبت 14 صفحے تو ہوتی ہیں شعروں کی جب بھی نماز تو نے پڑھائی ہے منقبت جب بھی نماز تو نے پڑھائی ہے منقبت آخری شعر اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ اشعار میرے سن کے فرزدق نے یہ کہا اشعار میرے سن کے فرزدق نے یہ کہا جیتے رہو کیا خوب سنائی ہے منقبت اشعار میرے سن کے فرزدق نے یہ کہا جیتے رہو کہ خوب سنائی ہے منقبت جیتے رہو کہ خوب سنائی ہے منقبت میں ہوں کسان مدح علی کا حسن فراز میں ہوں کسان مدح علی کا حسن فراز مٹی ہی میں نجف کی اگائی ہے منقبت میں ہوں کسان مدح علی کا حسن فراز مٹی ہی میں نجف کی اگائی ہے منقبت بے حد شکریہ بے حد نوازش محفل میں چار چاند لگانے کے واسطے میسم سے آج ہی تو منگائی ہے منقبت اب تو خیال بھی آتا اب تو غزل کا آتا نہیں ہے خیال بھی کچھ اس طرح سے دل میں سمائی ہے منقبت یہ تھے جناب حسن فراز صاحب جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے حضرات صرف اس غرض سے کہ داخل ثواب ہو جائیں ہمارے مولانا ماجر ولی صاحب کے اللہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو تشریف لائیں اور جو بھی خطات وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پیش کریں تاکہ ایک مرتبہ پھر داخل ثواب ہو جائے برائے تہنیت ولادت مولا کائنات بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بدل دو جو خوئے شرابی تو جانے بدل دو جو خوئے شرابی تو جانے لبوں سے چھڑا دو گلابی تو جانے اور زمانے کے رخ کو بدل دینے والے بدل دو دل بو ترابی تو جانے بدل دو دل بو ترابی تو جانے کوئی مثل ابو تراب نہیں کوئی مثل ابو تراب نہیں دوسرا جیسے آفتاب نہیں اور ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں یہ معنی زندگی اس دور میں عذاب تو ہے یہ معنی زندگی اس دور میں عذاب تو ہے ہمارے سامنے لیکن رہے ثواب تو ہے اور زمین سمیٹ لے دامن تو کچھ نہیں پرواہ ہمارے ہاتھ میں دامان بو تراب تو ہے ہمارے ہاتھ میں دامان بو تراب تو ہے اور رتبہ خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے رتبہ خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے اور مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے ایک فضہ لے گئیں اور ایک قمبر لے گئے
زمیں سمیٹ لے دامن تو کچھ نہیں پرواہ، ہمارے ہاتھوں میں دامان بوتراب تو ہے۔ مرتبے دو ہی بچے تھے طاہر انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئیں اور ایک قمر لے گئے۔ شیر ہندوستان عالی جناب مظفر حسین صاحب قبلہ طاہر جرولی علی اللہ مقاموں کے یہ یادگار و شاہکار قطعات آپ نے انہی کے فرزند جناب عمار جرولی صاحب سے سماعت فرمائے، یعنی ایک وقت میں دونوں داخل ثواب ہو گئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مقطع محفل استاد الشعراء عالی جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ کہ دل میں جن کے نہاں ہے بغض علی، دل میں جن کے نہاں ہے بغض علی، اپنے اعمال کھوئے بیٹھے ہیں، اپنے اعمال کھوئے بیٹھے ہیں۔ دو میں سے ملاحظہ کہ دور ہے ان سے چشمہ کوثر، ہاں جنت سے دھوئے بیٹھے۔ دل میں جن کے نہاں ہے بغض علی، اپنے اعمال کھوئے بیٹھے ہیں، اور دور ہے ان سے چشمہ کوثر، ہاں جنت سے دھوئے بیٹھے ہیں، ہاں جنت سے دھوئے بیٹھے ہیں۔ ایک اور ملاحظہ کہ نیند آتی نہیں خدا کو کبھی، نیند آتی نہیں خدا کو کبھی، کب بھلا بے سبب علی سوئے، نیند آتی نہیں خدا کو کبھی، کب بھلا بے سبب علی سوئے، ہو نہ پختہ نصیریوں کا خیال، اس لیے ایک شب علی سوئے۔ چنچر ملازم رجیب اس کی ملازم کہ تیغے علی نے اتنی گرائی ہیں بجلیاں، تیغے علی نے اتنی گرائی ہیں بجلیاں، لگتا ہے آسمان سے آئی ہیں بجلیاں، لگتا ہے آسمان سے آئی ہیں بجلیاں۔ شعر ملاحظہ کہ میثم نے کب علی کے فضائل سنائے ہیں، میثم نے کب علی کے فضائل سنائے ہیں، سر پر منافقوں کے گرائی ہیں بجلیاں، میثم نے کب علی کے فضائل سنائے ہیں، سر پر منافقوں کے گرائی ہیں بجلیاں۔ آقا کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ کہ عباس سے نامدار کی ہیں تیوریاں چڑھی،
عباس نامدار کی ہیں ٹیوریاں چڑھی، ماتھے پیا جری نے سجائی ہیں بجلیاں، عباس نامدار کی ہیں ٹیوریاں چڑھی، ماتھے پیا جری نے سجائی ہیں بجلیاں، ماتھے پایا اور رن میں یہ ذوالفقار گئی ہے جدھر جدھر، رن میں یہ ذوالفقار گئی ہے جدھر جدھر، خود اس کے ساتھ ساتھ یہ آئی ہیں بجلیاں، خود اس کے ساتھ ساتھ شعر ملاحظہ کہ دشمن علی کے حافظ قرآن کبھی یہ سوچ، دشمن علی کے حافظ قرآن کبھی یہ سوچ، آنکھوں کی تیری کس نے بجھائی ہیں بجلیاں، دشمن علی کے حافظ قرآن کبھی یہ سوچ، آنکھوں کی تیری کس نے بجھائی ہیں بجلیاں، اور پانی سے بجلی بنتی ہے یہ جانتے ہیں سب، اشک عزا سے ہم نے بنائی ہے بجلیاں، پانی سے بجلی بنتی ہے یہ جانتے ہیں سب، اشک عزا سے ہم نے بنائی ہیں بجلیاں، اشک عزا سے ہم نے، پانی سے بجلی بنتی ہے یہ جانتے ہیں سب، پانی سے بجلی بنتی ہے یہ جانتے ہیں سب، اشک عزا سے ہم نے بنائی ہیں بجلیاں، اشک عزا سے ہم نے، اب کیا کریں بہرحال کبھی کبھی فرمائش کا بھی معاملہ ہوتا ہے، صرف ایک دوسری منقبت کے 5 شعر گن کے اس سے چھٹا شعر نہ ہوگا، ملاحظہ یہ ردیف ہے سونا پائے آپ لوگوں، کیا نجف دیکھ کے ہوں شاد تمہاری آنکھیں، کیا نجف دیکھ کے ہوں شاد تمہاری آنکھیں، حاکم شام سے لائے ہو ادھاری آنکھیں، کیا نجف دیکھ کے ہوں شاد تمہاری آنکھیں، حاکم شام سے لائے ہو ادھاری آنکھیں، شعر ملاحظہ قافیہ بھی ملاحظہ کہ ذکر حیدر سے منافق کو پرکھتا ہوں یوں ہی، ذکر حیدر سے منافق کو پرکھتا ہوں یوں ہی، جیسے سونے کو پرکھتی ہیں سناری آنکھیں، ذکر حیدر سے منافق کو پرکھتا ہوں یوں ہی، جیسے سونے کو پرکھتی ہیں سناری آنکھیں، جیسے سونے کو، شعر ملاحظہ ہو، یہ بہرحال یہ قافیہ منقبت میں استعمال ہوا نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں اور مضمون بھی ہے بہرحال کہ کبھی دیکھا ہی نہیں
غیر علی کی جانب کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب دید حیدر کے لیے رکھی کنواری کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب دید حیدر کے لیے رکھی کنواری کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں اور دیکھ کے جلتی ہیں جو جشن علی جشن حسین دیکھ کے جلتی ہیں جو جشن علی جشن حسین ترسیں بینائی کو تاعمر وہ ساری آنکھیں ترسیں بینائی کو تاعمر وہ ساری آنکھیں بس ایک شعر 5 شعر کہتے آتا ہوں تو ملادہ بہت نازک منزل ہے لیکن ہم گزرے ہیں سلامت کس شے پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر شے پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر چشم یعقوب پہ بھاری ہیں ہماری آنکھ شے پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر چشم یعقوب پہ بھاری ہیں ہماری ہو نہ پختہ نصیریوں کا خیال اس لیے ایک شب علی سوئے کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں جناب اعجاز زیدی صاحب مقطع مقاصدہ استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب نے آپ نے ان کا استادانہ کلام سماعت فرمایا دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں ایک آنکھیں کیا ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے کنوار حضرات یہ نظم کا سلسلہ تمام ہوا اور اب میں گزارش کر رہا ہوں اپنے یہ جو محفلی قوانین ہیں ان کے مطابق صدر محفل مقاصدہ خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں حضرات تسکین شاہ کے عنوان سے اسی بارگاہ میں 20 رجب کو 8 بجے شب میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جشن منعقد ہوگا اور اپنے 10 سال مکمل کرے گا یہ جشن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 20 رجب کو 8 بجے یہاں تشریف لائیں اور اس جشن میں شرکت فرمائیں حضرات آپ جشن مولود حرم کے 110ویں سال میں بہرحال موجود ہیں اور آپ کو اس جشن کی مبارکباد دیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اب صبح ہونے کو ہے اور مولا کائنات کی آمد کا وقت آ رہا ہے مولا علی کے لیے ایک بہت بڑا اعتراض مسلمان یہ کرتے ہیں کہ علی کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ نے علی کو نبی نہیں بنایا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے تو کیوں نہیں بنایا آدم کو نبی بنایا نوح کو نبی بنایا ابراہیم کو نبی بنایا موسیٰ کو نبی بنایا عیسیٰ کو نبی بنایا
ختمی مرتبت کو نبوت عطا کی، شریعت عطا کی، کتابیں عطا کی، سب کچھ کیا، لیکن علی کو نبی نہیں بنایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے صفات کا مظہر بنایا، اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اس نے آواز دی کہ جو میں نہیں وہ تم نہیں، کہ جو میں نہیں وہ تم نہیں، میں بھی نبی نہیں تم بھی نبی نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، مجھ پر بھی کتابیں نہیں تم پر بھی کتابیں نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، میرے ہر کام میں تم شریک نظر آؤ گے۔ سورج کو میں خلق کروں گا، اشارے سے تم پلٹاؤ گے، ستارے کو میں پیدا کروں گا، دہلیز پر تم بلاؤ گے، دہلیز پر تم بلاؤ گے، نبیوں کو میں بھیجوں گا، بچانے والے تم نظر آؤ گے، تلوار کو میں خلق کروں گا، ہاتھ میں لے کے تم چلاؤ گے، دین میرا ہوگا، پھیلانے والے تم نظر آؤ گے، پھیلانے والے تم نظر آؤ گے، اور اس شان سے میں اپنا مظہر بناؤں گا کہ اب دو ہی آنکھیں بناؤں گا، وہی تیری ہیں وہی میری، اب دو ہی ہاتھ ہوں گے، وہی تیرے کہلائیں گے وہی میرے کہلائیں گے، اب ایک ہی نفس ہوگا اور وہی تیرا ہوگا اور وہی میرا ہوگا۔ اب آخری جملہ سن لیجئے کہ اب ایک ہی زبان ہوگی، وہی تیری ہوگی وہی میری، وہی تیری ہوگی وہی میری ہے۔ خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا، ٹھوکروں سے مردے تم جلاؤ گے، رزاق میں کہلاؤں گا، روٹیاں تمہارے در سے منگاؤں گا، محمد کو معراج میں میں بلاؤں گا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں بھی مولا اور تم بھی مولا، اور میں بھی ولی اور تم بھی ولی، اور میں بھی علی اور تم بھی علی۔ گھر میرا ہوگا آمد تمہاری ہوگی، گھر میرا ہوگا آمد تمہاری ہوگی، میرا کعبہ اس وقت تک قبلہ نہ ہوگا جب تک تم کعبے میں نہ آ جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آج علی کعبے میں آئے تب کعبہ قبلہ ہوا، علی کے آنے سے کعبہ قبلہ ہوا۔ جب اللہ کا گھر بغیر علی کے قبلہ نہ ہوا تو بغیر علی کے کوئی قبلہ و کعبہ کیا ہوگا؟ بغیر علی کے کوئی قبلہ و کعبہ کیا ہوگا؟ علی کعبے میں آئے تو کعبہ قبلہ ہوا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آدم کے سجدے کے وقت اللہ نے آواز دی کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا، ابھی نہ سجدہ کرنا، جب روح آ جائے تو سجدہ کرنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ جسم کو نہیں ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، بدن کو نہیں ہوتا ہے، جان کو ہوتا ہے، جان کو ہوتا ہے، مکان کو نہیں ہوتا، مکین کو ہوتا ہے، بیت کو نہیں ہوتا، اہل بیت کو ہوتا ہے۔ اب علی کعبے میں آئے تب کعبہ قبلہ ہوا۔ دیکھیں تب کعبہ قبلہ ہوا۔ ایک بات بہت سیدھی سی آپ کے سامنے بہت چپکے سے کہہ دوں، کسی اور سے نہ بتائیے گا، کہ بھیا جب بغیر علی کے کعبہ قبلہ نہ ہوا تو بغیر علی کے کوئی عبادت کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہر عبادت کا رخ کعبے کی طرف، دیکھیے کعبے کی طرف، اور کعبے اور علی میں
بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں کہ کعبے کو اللہ نے علی کی آمد کے لیے چن لیا. دیکھیے چن لیا، پوری توجہ سنیے گا، چن لیا. اب زمانہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ علی علی کرتے ہیں، ہمارے دل میں علی کیوں نہیں آتے؟ آپ کے دل میں علی کیسے آ جائے؟ علی ہر زمین پر نہیں آئے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ نے علی کے لیے آنے کے لیے، آمد کے لیے جیسے کعبے کو چنا تھا، ویسے ہی علی کی ولایت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں کو چن لیا. ایسا نعرہ لگائیے گا کہ بس اسی پر ختم ہو جائے محفل. حیدری حیدری حیدری. بس آئیے دعا کریں کہ آمد ہے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. خداوند عالم مولا علی کے صدقے میں حاضرین محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، اور جن کی جو حاجتیں ہیں خداوند عالم انہیں بہت جلد قبول فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت مرتے دم تک قائم رہے، اور آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی مرتے دم تک قائم رہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یہ دونوں نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. ساجد صاحب تشریف لائیں. اب آپ حضرات اپنا اپنا قرآن ٹوکن جو ہے وہ نمبر اپنی نظر کے سامنے رکھیں، تاکہ جیسے ہی آواز دیں ہمارے ساجد بھائی، ویسے ہی آپ حضرات اپنی حاضری لگا دیں. آئیے میں ساجد صاحب کو گزارش کر رہا ہوں اور جناب راجہ صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور قرآن دازی کے فرائض انجام دیں. حضرات آپ لوگ اپنے اپنے ٹوکن ایک بار نکال کے دیکھ لیے کہ آپ کا نمبر کیا ہے، غور سے دیکھ لیے، وہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ کا نمبر کیا ہے. میں صرف 2 یا 3 بار پکاروں گا، اس کے بعد پھر وہ کینسل کر دوں گا، پھر کسی دوسرے کو تقسیم دیا جائے. لہذا نمبر ایک بار آپ لوگ کھول کے اپنا دیکھ لیے. دیکھیے ایک پیپے میں ہمارے جو ہیں وہ ٹوکن ہے، جو ایک ٹوکن نکالا جائے گا اس کا تبرک اس میں نکالا جائے گا، اور جو حضرات 2 بار بلانے پہ نہیں آئیں گے ان کو کینسل کر دیا جائے گا. حسب دستور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس قرآن اندازی کی شروعات جناب میثم زیدی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے ہونا ہے. لہذا میں گزارش کرتا ہوں جناب میثم زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن اندازی کا پہلا قرآن اپنے ہاتھوں سے نکالیں. آٹھ سو تین. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ میں صرف 2 یا 3 بار پکاروں گا اور یہ کینسل ہو جائے گا. چلیے 803 کی گھڑی نکلی ہے. آئیے میثم بھائی ایک گھڑی دی ہے میثم بھائی. دیکھیے یہ 3-4 بار پکارنے کے بعد آپ نے اس کو 8 سے 3 پہ غور کیا ہے. اب میں آپ سے بار بار التجا کر رہا ہوں، میثم بھائی نکالیے ایک اور. 1004 ہاتھ اٹھا دیے گا تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ہے. جس کا بھی ہو ہاتھ اٹھا دے. 1004
ہے نہیں ہے؟ چلیے دوسرا نکالیے، ایک اور نکالیے۔ 1004 1004 1004 شال شال 1004 نہیں ہے یہ، 104 ہے۔ نہیں ہاں 1004 صحیح تو ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 1004 کی شال نکلی ہے۔ شال 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 دیے ابھی دیے ابھی میں نہیں ہمارا ایک آدمی جھڑا جائے گا، آپ ادھر یہاں پہ کیا نکلا؟ شال 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 دی۔ چلیے یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے حساب سے۔ 914 914 914 914 1 2 914 3 چلائیے دوسرا نکالیے۔ چلے گئے گھر، بہت سے لوگ ٹوکن لے کے گھر چلے گئے ہیں۔ 979 979 979 979 979 979 ہے، ہاتھ اٹھا دیے، کسی بچے کو بھیج دیے۔ کیا تبرک ان کا مصوں میں؟ گھڑی نکلی ہے ان کی، بھائی گھڑی اٹھا دیے، ایک گھڑی دیے 979 کی گھڑی۔ آئیے بیٹا آگے آئیے میسم بھائی کا۔ ٹھیک ہے اب جناب سمر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس میں سے ٹوکن نکالیے اور ایک تبرک نکالیے۔ ٹوکن ہمیں دیکھیے 665 665 665 665 665 ہے۔ دیکھیے ہاتھ اٹھا دیے، ہاں ان کا انعام نکلا ہے یہ تبرک کے طور پہ شال۔ جلدی آئیے ٹائم بہت کم ہے۔ 600 نہیں ہے 65 نہیں ہے نہیں ہے، چلیے دوسرا انعام نکالیے۔ 665 665 نہیں ہے۔ نو سو آٹھ نہیں، ہاں 908 908 908 908 یہی ہے انعام، یہی ہے 908 908 908 نہیں ہے۔ چلیے کوئی بات کینسل کینسل۔ تیسرا بھی کینسل ہی ہونا، صرف 3 بار پکاریں گے۔ نو سو 33 دیکھیں 933 ہمیں یہ بھی 933 933 933 1 932 9333 یہی کینسل۔ ہمیں تینوں کینسل ہو گئے، چوتھا نہیں ہوگا۔ ہلا دیے لوگ کہہ رہے ہیں، ہلا رہے تین ہے، وہی کہہ رہے ہیں، یہی تبرہ ہے، یہی چوتھا نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ اب کی ادھر چینل جو سلطنت ازا ہے ان کا نکلنا چاہیے 1000 کے آس پاس ہے۔ 1028 1028 دیکھیے 1000 کے آس پاس کہا تھا، نکلا 1028 وہ چینل ہی کا نکلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور یہ نکلی شال۔ وہاں 3 کینسل ہوئے، چوتھا آیا 1028 شال۔ دیکھیے دیکھا آپ نے، ایک اور نکال دیا۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں مولانا ان سے فراز صاحب، فراز وسطی سے اعجاز صاحب ہیں، حسن فراز صاحب ہیں، مولانا ہلال رضوی صاحب ہیں، ہلال رضوی صاحب ہیں۔ 892 892 892 892 1 2 892 3
कंसिलामा सब चले गए। चलिए निकालिए, एक और निकाल दिए। शॉल है इसमें, इसको नहीं, ये तो इनाम तो यही रहेगा। आप ये निकालिए टोकन। हिला रहे भाई, बहुत हिला रहे हैं। डिब्बा क्या डिब्बा हिला सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं हिला सकते हम। देखिए ये 1000 के ऊपर नंबर है, आया आपका 1039 1039 1039 1039 1039 आया। आइए तबरुक निकालिए। हाँ 1039 है, ठीक। तबरुक क्या है देखिए, शॉल समझाए जी। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब हिलाल साहब से कि आप तशरीफ लाएं। नहीं ना मजीद साहब सब हिला दे, हाँ भाई हिला दे। देखिए ये हिलाए और हिलाओ और हिलाओ, 3 बार हिला दिया है। आइए नैयर भाई, नौ सौ 932 932 1 932 2 और 932 3 कैंसिल चलिए। ये भैया इधर ही सल्तनत अज़ा की तरफ है। 1048 1048 1048 1048 1 1048 2 स्पीड दिखाओ अपनी आने की, इनाम पाने की। आओ अब इनाम का इनाम निकालिए। देखिए इनका सवाल ही होगी, सवाल बहुत है। शॉल 1048 शॉल एक और निकाली नैयर भाई, इनकी शॉल दी है नैयर भाई, इनकी शॉल दे दी ये लिए अपने हाथ दिए। अब एक ये हमें टोकन बताइए क्या है? 602 602 602 602 1 तो कोई दे नहीं 602 2 और ये आइए। अब आपसे कहा जा रहा है 602 क्या दिए? शॉल राजा भाई शॉल दिए। एक और निकाली, 4 निकाली, 3 हुई है। चलिए एक और निकाले नैयर भाई, एक और निकाली फिर 899। अरे नहीं 899 नहीं 899 नहीं, 668 668। ये थोड़ा सा उल्टा देख रहे थे, लंबे ज्यादा हो गए हैं तो थोड़ा सा उल्टा देख रहे हैं। माशाल्लाह 668 1 668 2 668 आ गई। हाँ 668। देखिए क्या निकला है, घड़ी देखिए क्या निकला। शॉल अभी ओढ़ के जाना, शॉल निकालना। आइए इसमें से एक टोकन निकालिए। एक टोकन निकालिए और उस टोकन का नंबर हमें बताइए और उधर से तबरुक निकालिए। ये भैया सल्तनत 1015 घड़ी नहीं है 1015 1 2 ये ठीक है। देखिए 115 नहीं है 1015 घड़ी। हाँ भाई इनकी घड़ी निकली है। आइए लाइए घड़ी दिए राजा भाई, अपने हाथ से दिए। आइए घड़ी, आइए राजा भाई के हाथ से घड़ी लिए। ये तबरुक
नारे हैदरी। 637 637 637 नहीं है, नहीं 600 है, 837 है। 837 837 837, ये देखिए चैनल से 837 एक आगे तबरुक घड़ी बहुत खूबसूरत घड़ी है, वॉल क्लॉक है। राजा भाई दिए जरा इनको। हजार से नीचे आ ही नहीं रहा। ये 1000 के ऊपर फिर पहुंच गया। 1060। देखिए मुझे एक टोकन राजा भाई ने दिया था, अब मैं मालूम नहीं कि उसका वो टोकन वो क्या नंबर है। शॉल देखिए 1065 है, कोई बात नहीं। 1060 आइए। शॉल आइए भाई, आइए ओढ़ के जाइए। 1060 ये पीले में कैसे निकल रहा है? 704 704 704 704 704 1 2 वेरी गुड। चल 704 बेटा, ये कहाँ? 1060 1060 704 704 कैंसिल नहीं पता नहीं कहाँ है। नहीं कैंसिल हो गया बेटा वो। दे दिए, दे दो, ले लो, लाओ आइए। क्या निकला शॉल दे दिए। देखिए 1081 1081 1081 और नीचे आए। अच्छा 1081 1 2 दौड़ के आइए, वो निकालिए, तबरुक निकालिए। शॉल आइए। अब ये मफलर हटा के शॉल बांधिए अपने। शॉल दिए इनको, एक और निकाल दिए। एक 1056 1056 1056 1 1056 2 आगे आइए। ये वहां से हाथ ना ही लाइए, ये टाइम बिल्कुल 60 सेकेंड का होता है मेरे पास है। 1056 हाँ, इनकी घड़ी निकली। आइए बस, अब तो नहीं। हाँ जी, अम्मार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए। आइए अम्मार साहब, इसको एक बात देखिए, मैं फिर से हिलाए ले रहा हूँ। ये चैनल वालों की डिमांड है कि हिलाइए। अम्मार साहब से गुजारिश है, एक टोकन निकाले। ये निकल आया भैया चैनल का 1008 नहीं 1008। अब कितना नीचे आए हम? 1008 1 1008 2 तो जल्दी आइए 1008 तो इधर से निकला, बता रहे। देखिए पर्ची देखिए, चेक करिए ना 1008 उधर कहाँ से निकला है? जो पीला होगा, ये नहीं, ये दूसरा भी पुकारेंगे, अभी पुकारेंगे, वो पिंक है ना, वो पीला वाला लाइए। कुछ गड़बड़ हो गया मामला। हाँ, ये है पीली पर्ची है ना, ये पीली पर्ची है, इसका तबरुक निकालिए हम। देखिए अब मैं आपसे नंबर और कलर दोनों मैच कराऊंगा, और जो इनाम निकल, ये शॉल निकली है आपको, शॉल दी नंबर के साथ। जैसे 1008 है तो पीला है, तो पीला ही पर्ची आपकी नहीं होना चाहिए। 2 बटी हैं, एक गुजारिश और
حالانکہ یہ آئندہ ایسی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگلے سال 1100 نہیں ہوتا. 1100 1100 1100 1 2 ہے تبرک علی 1100. کیا بات کہی ماشاءاللہ. آپ کا نکلنے والا ہے. یہ کون سی نکلی والی مانگی؟ نہیں گلابی نکالی. گلابی میں نے کہا کلر میچ کرائیے. دیکھیے بلڈ گروپ بھی میچ ہونا چاہیے. ہاں 1100 کس کا یہ لائیے دیے شال دیے. 1011 لاؤ تبرک دو شال دیے. ایک اور نکال دیا ہمارے صاحب. اب دیکھیے پیلی پرچی نکلی ہے 1074 کی 1074 یلو 1074. یس آگے آئیے تبرک نکالیے. کیا ہے کیا نکلی ہے؟ گاڑی گاڑی دیے. ایک اور نکال دیے. 875 875 875. میں عابد نظر صاحب سے گزارش کرتا ہوں عابد نظر صاحب تشریف لائیں اور عمار صاحب کا بہت بہت شکریہ. 872 نہیں ہے ایک ٹوکن نکالی اس میں. 840 ہے کوئی اندر باہر کہیں سے بھی ہاتھ اٹھا دیے. 840 1 2 یہ نعرہ لگائی اور اس میں تبرک ڈالیے. گلابی رنگ ہے. گاڑی ٹھیک ہے. لاؤ گاڑی لاؤ. چلو 992 992 992 1 992 2 محترمہ تشریف لا رہی ہیں. ہاں گلابی رنگ ہے. ٹھیک ہے آئیے بیٹے آگے آگے. ان کا تبرک نکلا ہے شال. شال دیے راجہ بھائی. راجہ بھائی شال دیے. بچہ کہاں ہے؟ اچھا ادھر نمبر میچ کرائیے. 992 ٹھیک ہے. ایک اور نکالیے آپ بھائی. نائن 989 989 ہے. ایک لبی کا ہے شاید نہیں ہے. 989 ایک نہیں ہے. آگے آئیے. اتنے میں تو ڈکلائن ہو جائے گی. حضرت بھائی شال 989 چیک کرو بھیا ہمارے. صحیح ہے عابد بھائی. 902 902 902 902 1 902 2 902 3. آئیے ایک اور نکالیے. پرچی دوسری نکالیے. یہ انعام یہی رہے گا. انعام یہی رہے گا. اب دیکھیے یہ ڈی این اے میچ کرنا چاہیے ان کا. 1078 پیلے رنگ میں 1078 1078 ایک. ہاں کیا میچنگ کرائی ہے. 1078 2 78 78 1 2 2.5 3 آ جلدی آؤ.
1078 ان کی شال دی ہے شال۔ اب میں صدر محترم جناب سید علی متقی زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا زحمت کریں۔ صدر محترم جناب سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے کم 3 تبرک وہ نکالیں گے۔ کدھر سے نکالیں گے؟ ادھر سے 991 991 ادھر تبرک ڈالی۔ شال دیے۔ دیکھیے میں ایک بار پھر سے بھی لائے لے رہا ہوں، شاید پیچھے سے ڈیمانڈ آئی ہے۔ اب نہیں نکلی تو میں کیا کروں، ایک نکالیے۔ آٹھ 861 جیسے بھی چلائیں نکلے گا جب یہاں پہ نکلے گا۔ 861 861 2 اور 861 3 کینسل۔ آئیے سر 980 980 1 980 2 980 3 آئیے کینسل ہو گیا۔ تبرک نکالیے اور رنگ میچ کرنا چاہیے، گلابی رنگ ہونا چاہیے ہے۔ 980 کا انعام کیا نکلنا دیکھیں بھائی، یہ کون صاحب ہیں؟ اچھا جعفر صاحب ہیں۔ شال دیے ان کو۔ آئیے آگے تشریف لائیے۔ یہ لیے متقی بھائی کو دینے دیجیے۔ ہاں آئیے ایک اور نکال دیا۔ بابا بہت شکریہ، اور ایک انعام نکال دیا آپ اس میں سے۔ 804 804 1 جلدی سے آئیے، 2 میچ کر گیا رنگ گلابی۔ کیا ہے؟ شال علی متقی بھائی کو دی۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے زحمت کری۔ اب میں اعجاز لکھنوی صاحب ہمارے شاعر اہل بد بہت تھوڑا سا تشریف لائے۔ دیکھیے کیا ماشاءاللہ یہ شاعر کی زبان بول رہی ہے۔ دیکھیے آپ ہی کی لئے میں ہیں یہ، آپ کے چہیتے ہیں یہ۔ نکالیے، دیکھیے 773 ان کا نکال دی۔ 1075 1075 یہ ادھر ہی سے آنا تھا، مگر یہ تو پیلا ہے، وہ پنک لا رہے ہیں، ڈبل ہو گیا نا۔ سیریل اس میں نہیں 1075 یلو، ٹھیک ہے یلو ہے۔ آئیے ٹھیک نکلے گا انعام تبرک نکالیے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، ہاں وہ ڈبل سیریل کا چلا نہیں کیا گھڑی نہیں ہے 1075 یہ بھی ہے، 1075 یہ بھی ہے۔ یہ تو یار مجھے چھپائی میں نمبر اس کا ڈبل ہو گیا۔ کیا کیا جائے؟ دونوں کو دیے، دونوں کو دیے ایک ایک شاٹ۔ کیا نکلا دیکھیں اس میں جو گھڑی نکلی، پہلا کس کا تھا؟ ان کا گھڑی۔ دوسرا نکالیے،
کچھ تھوڑا سا شال دیجیے. دیکھیے تکنیکی خرابیوں کے کارن کچھ نیٹ ورک پرابلم آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے کبھی کبھی. 751 751. دیکھیے یہ آپ 7 کی سیریز میں آ گئے. 751 751. پیچھے سے بھی آواز آ رہی تھی. 700 نکالیے. 751. 51. رنگ گلابی. 751. رنگ گلابی ہے کوئی؟ 1 2 3. آئیے ایک اور نکال دیں. 51. 52 ابھی نکلنے والا ہے. 818 یہ ہے 818 نہیں 618. 618 618 618. 1 2 618. بھائی کسی کا ہے؟ 3. نکالیے ایک اور نکالیے. دیکھیے پھر 7 کی سیریز میں آ گئے. آپ کا نہیں نکلا تو 729 ہے. 729 729. 1 2 2.5. جلدی آؤ. انعام نکالیے. شال نکلی. ان کو رنگ بھی میچ کر گیا. ایک بار اور نکال دیے جا صاحب. 1072 لگ رہا ہے. 1072. 1072. 1072. 1 2. جلدی آئیے. دیکھیے گرم تبرک نکالیے. پیلا رنگ میچ کر گیا. 1072. ہاں ان کی گاڑی نکلی. گاڑی آئیے جا صاحب. گاڑی دے دیجیے. یہ لیے اب کس کو بلانا. راجہ بھائی انعام نکالنے جا رہے ہیں. دیکھیے راجہ بھائی اب کسی کا چینل والوں کو نکال دیا انہوں نے. چلیے 117 نہیں 717. 717. 717. 1 717. 2 717. 3 934. 934. 934. 1 934. 2 934. 3 654. 654. 1 654. 2 654. 3 672 نہیں سوری 692. 692. 1 692. 2 692. 2 692. 2.5. کہاں ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ دکھاؤ. دوڑ کے آؤ. 699. ایک اور اڑائیے تو 692. احمر 692 کا وہ نکالو. جلدی کرنا ہے. گھڑی 692 گھڑی. کون ہے 692 نمبر میچ کرانا. یہ لوگ 636. 636. 636. 636. 1 2 3. ارے کیا ٹھیک ہے دے دی. یہ دوسرا 771. 771. 771. 1 71.
نہیں 71 771 انعام نکالیے. انعام نکالیے. شال ایک اور نکالیے. راجہ بھائی ایک اور جلدی سے جلدی سے. چلیے 2 نکال دی. 942 942 942 941 940. یہ چپک کے آ گئے ہیں تینوں. 940 41 42. کیا ہے 40. انعام نکالو. شال لائیے. یہ ٹوکے دو. راجہ بھائی لائیے. نہیں بھیا نہیں کینسل ہو گیا آپ کا. کیا ہے 41 نعرہ بھجوائیے کس کے. گاڑی دی لائیے. 641 ایک 641 ایک 2 641 3. دانش زیدی صاحب اشارہ کچھ کر رہے ہیں. کریں ہلا دیئے. دیکھیں ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ لیے ہم پلٹے دے رہے ہیں. یہ دونوں پرچی نکال لی. باقی اس کو پلٹ دیے. 700 کی سیریز آئی ہے. 750 ایک ہے 750 اور دوسرا ہے 712. 750 یہ کیا ہے 750. دیکھیے یہ آپ ہلوا رہے تھے نا, وہ ہلایا نہیں تھا. 712 نکالو انعام. 712 کا انعام نکالیے. 750 کیا ہے 750 کی گھڑی اور 712 کی شال. اب کیا محفل پڑھنے آئیے گا تو شال اوڑھ کے آئیے گا. دانش بھائی دانش صاحب شال اوڑھ کے آئیے گا. جی چلیے نکالیے. چھوٹا ہی سیریل کی نکالیے سب. ہاں 608 608 ہے 608 608 1 2. یہ دیکھیے 608. یہ کون صاحب ہیں تو سامنے تشریف لائیں. سنو بھائی. اچھا اچھا اچھا. کیا نکلا ان کا انعام نکالیں. ہم ہی نکال دیں. چلیے بھائی دیکھیے 608 کا کیا نکلا. کیا نکلا ہے گھڑی. گھڑی دے دو بھیا. گھڑی چلیے 690 ایک 690 2 690 ڈھائی 2.25 3. اوکے 690 نہیں ہے. کھا رہے نہیں. کھانا نہ کچھ نہیں. آئے ہیں یہاں 690. کون ہے کون. اچھا اچھا لاؤ وہ نکالو. نکالو انعام نکالو. نمبر میچ کرو. پہلے نمبر میچ کرو. نمبر میچ کرو. کلر میچ کرو. ٹھیک ہے چال دے دو. 764 764 1 2. ارے یہیں بیٹھے بیٹھے بہت ڈھونڈنے میں نکلے تو یہیں پہ. چلیے نکالی نام نکالو. ہمیں یاد تک گاڑی گاڑی بہت خوبصورت گاڑی ہے. عسکری صاحب آپ کا نمبر کیا ہے. چلیے 604 604 604
604 ہے 604 1 2 3 749 749 دیکھیے آس پاس نکل رہا ہے 749 1 749 2 749 3 آئیے 745 745 1 745 45 745 2 نہیں 745 3 744 تھوڑا نیچے سے نکالی 744 744 کون آ رہا ہے 745 45 44 ہے کسی کا دونوں آدمی 44 نام نکالو ارے ان کا اعجاز صاحب کا 745 کیا ہے شال اعجاز صاحب کو شال اڑائی جائے شال دو ایک کہاں گئے اور ان کو صاحبزادے کو گھڑی دی جائے گھڑی دے دی گھڑی ایک گھڑی کہاں چلا جاتا ہے یہ بیچ لائی اس کو ڈال دیے اور ہلا دیے آن پبلک ڈیمانڈ 1 2 3 نکالیے اب اتنا سب کچھ نہیں کر پائیں گے تو سویرے کیا سحری یہیں کرنا ہے کیا یہ لی نکالیے یعنی مکسنگ بھی ہونا چاہیے یہ لیے 827 827 1 827 1 چچا ماشاءاللہ کیا ہے تبرک دیکھیے ان کا تبرک نکالو شال دیے ان کو شال چلیے دوسرا نکالیے